Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As we know that the program should start at 10 o'clock, so all those Ansar brothers who are either outside or in the mosque are requested to come in the Tahir Hall, please. One, two. بعد میں لکھ کے آنی پڑے گی لیکن اس وقت تو ہے نا کہ ایگزیکٹلی یہ میں کہہ رہا ہوں. جی جی ٹھیک. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. All brothers who are still outside or in the mosque are welcome to come in the Tahir Hall, please. The session, inshallah, will start shortly. And all brothers who are here, they are again requested to observe the COVID rules and also make sure that your phone is switched off, please. جو انصار بھائی ابھی بھی باہر ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ جلد طاہر ہال میں تشریف لے آئیں کیونکہ پروگرام کی کارروائی انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گی. دعا کے لیے وہ السلام کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک. ہاں جی نظر بھی نہیں ایسا پرابلم. السلام علیکم. السلام علیکم. نعرہ تکبیر. چلو بھی دعا کر لیں.
آمين. Seated. शुरू कर दें? शुरू कर दें। Assalamu alaikum. We will start with the recitation of the Holy Quran, and I request Dawud Ahmed Sahib to come and recite a portion of the Holy Quran, please. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
على الله ما لا تعلمون. جزاكم الله خيرا. Jazakallah. Translation by Jamil Wanji. Assalamu alaikum. The following is the translation of the verses of the Holy Quran which have just been recited. They are from chapter 7, verses 32 to 34. I seek refuge with Allah against Satan the accursed. In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. O children of Adam, look at your adornment at every time and place of worship, and eat and drink, but exceed not the bounds. Surely he does not love those who exceed the bounds. Say, who has forbidden the adornment of Allah which he has produced for his servants, and the good things of his providing? Say, they are for the believers in the present life and exclusively for them on the day of resurrection. Thus, do we explain the signs for a people who have knowledge? Say, my Lord has only forbidden foul deeds, whether open or secret, and sin and wrongful transgression, and that you associate with Allah that for which he has sent down no authority, and that you say of Allah that of which you have no knowledge. Jazakallah. Jazakallah. Pledge by Sadr Sahab. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is one and has no partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I solemnly pledge that I shall endeavor throughout my life for the propagation and consolidation of Islam Ahmadiyyat and for upholding the institution of Khilafat. I shall also be prepared to offer the greatest sacrifice for this cause. Moreover, I shall exhort my children to always remain dedicated and devoted to Khilafat. Inshallah. Please be seated. Jazakallah. And now we'll have a nazam by Mujahid Javed Sahib, please. Assalamu alaikum.
عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ، عجب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ، مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ، مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ۔ سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ، سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ، سنو ہے حاصل اسلام تقویٰ، خدا کا عشق میں اور جام تقویٰ۔ مسلمانوں بناؤ تام تقویٰ، کہاں ایمان اگر ہے خام تقویٰ، کہاں ایمان اگر ہے خام تقویٰ۔ یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی، یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی، یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی، فسبحان الذی اخذ اللہ دی، فسبحان الذی اخذ اللہ دی، فسبحان الذی اخذ اللہ دی۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Sadr Sahib, Nazm Ala, and all the participants of this Ijtema, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is indeed Allah's great blessing that we are sitting here today. We have just been through 2 years of a pandemic, and this pandemic has not by any means come to an end. And we must not be complacent, because we are seeing that different variants of this disease are coming through. And in spite of the fact that some of us are double vaccinated and feel protected, but the fact is that there is no 100% protection against the disease. And during this Ijtema, one request I have for everyone is that please observe very strictly the rules of social distancing. Wear your masks at all times, and please do not try and shake hands or embrace your colleagues or friends who are here today. I've had reports from certain parts where regional events have taken place, where slight carelessness
has meant that a lot of people have caught the disease. So please, like Jalsa Salana, where by the grace of Allah everyone observed social distancing, I would be very pleased if at the end of this Ijtema we were able to report that alhamdulillah everyone went home safely and nobody contracted this disease as a result of this event. Now, the purpose of Ijtemas is so that we reflect on the purpose of our life. We look at why Allah has brought us into this world and how we can regain our connection with Allah the Almighty. And how we as Ahmadi Muslims can become the true reflection of Islam and Ahmadiyyat in this world. Our parents and grandparents who sacrificed everything in a number of cases to accept Ahmadiyyat. They gave up their loved ones, they were isolated from their families, there were social boycotts from the society and other Ahmadis. And indeed, currently in Pakistan, the community is suffering very badly. Yesterday I had a message from Amir Sahib Lahore who was saying that things are only getting worse, not better. Now in schools and colleges, even in private schools and colleges, they are inquiring about your faith and then discriminating on the basis of the fact that if you're an Ahmadi, either you sign the declaration that you have nothing to do with Ahmadiyyat, or you are removed from school and colleges and universities. We already know that in government services, it's become almost impossible for Ahmadis to progress. And we, the people who are sitting here, have received true Allah's blessings that we are here today. Because we live in a country where we have absolute freedom of faith. And not only do we have freedom of faith, but we are secure, and the government in this country protects our rights and does not excommunicate us like we are excommunicated in Pakistan. But unfortunately, as human beings, we are prone to failings whereby we very quickly forget when we are in an area of safety and we have affluence and Allah's blessings are bestowed on us, we move away from the very purpose for which we were created, which was supplication to Allah the Almighty. Now, Huzur Aqdas, in his Friday sermon of the 30th of December 2016, says, only if you bear the standards in mind will you become true believers, and only if you live up to these conditions will you be able to gauge the level of your faith. The promised Messiah ﷺ received a pledge of Bai'at from every Ahmadi, and there he laid down some conditions which gave us guidance on how to act. He expected every Ahmadi to do self-analysis every day, every week, every month, and every year. Therefore, if we begin every day with prayers and introspection, and then we'll be blessed in the hereafter. But if we begin by exchanging wishes like worldly people, then
you have lost much and gained nothing, or very little. And if we find weakness in ourselves and find introspection is not satisfactory, then we should pray to Allah that the next year may not be like the previous one in terms of the weaknesses in our faith, and that we should take every step in accordance with His will. Every day we should tread on the path of the Holy Prophet ﷺ. Every day and every night we should strive to fulfill the pledge of Bai'at to the Prophet ﷺ. We should abstain from shirk of our latent desires, from falsehood, fornication, adultery, trespass of the eyes, debauchery, dissipation, cruelty, dishonesty, mischief, and rebellion. We should offer 5 daily prayers punctually, invoke the durood on the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and ask forgiveness of our sins and praise and glorify God. We should live up to the commandments to abstain from harming others, practicing forgiveness and humility, and remaining faithful to God in all circumstances of life, in sorrow and in happiness, adversity and prosperity, in facility and trial. Do we completely submit to the authority of the Holy Quran and the Holy Prophet ﷺ? Have we given up pride and vanity, or do we pass our days in humility, forbearance, and meekness? Do we uphold the faith, the honor of faith, and the cause of Islam every day in our lives? Do we keep ourselves engrossed in the service of Islam and God's creatures? Are we using all faculties to benefit God's creation? Do we pray that we should live up to our duty of obedience to the Prophet ﷺ? Have we entered into a real bond of brotherhood with the Prophet ﷺ? Do we pray that we grow in our relationship of love and devotion to Khilafat? And do we teach our children to do the same? And do we regularly pray for the Khalifa and for the Jamaat? And Huzur says that if the answer to most of this question is in the affirmative, then despite some weaknesses, we have gained a lot in the previous year. But if most of the answers are in negative, then this is something we need to worry about. And if this can be remedied by praying during the nights and making a solemn pledge for the next year, pray that Allah may forgive our shortcomings, and in the coming year we should gain and not lose, and that we may be counted amongst the believers who are ready to sacrifice everything for His pleasure. So these are the conditions which we have to observe, and this is what we have to aspire. Now, by the grace of Allah, COVID gave us time of reflection and looking at ourselves and doing self-analysis. And I know by the grace of Allah that in the UK Jamaat, every household, by the grace of Allah, collective prayers took place. When during the difficult period, we could not attend mosques or even Friday sermons, people at home made proper organization that as a family, the Friday sermons were read at home and collective prayers took place. And also, one of the other very important things is service to humanity. And during this period, by the grace of Allah, members of Jamaat throughout the UK did their very best to support not only their own Ahmadis, but also were able to reach out to those outside and assist in every way possible. And I'm very proud and very pleased to say that by the grace of Allah, Majlis Ansarullah played a very important role in this.
However, now our next challenge is that we are now coming to an age where, of course, we supplicate to Allah. We are building a connection with Allah so that when we leave this world, we have put something that Allah will forgive us and that Allah will look favorably upon us. But we now must reflect on our children. I'm very, very concerned that during these 2 years, we have lost something. You know, when we were brought up on the basis of a regular connection with the mosque. All the activities that took place on a daily basis, we used to go to the mosque. I often talk about when we came here, my father decided that one of the most important, and even in Africa, one of the most important things he felt was that our connection with the mosque should be strong. So whilst the rest of the family went in different parts of London and UK, my father made the decision that he was going to buy a house as close to Southfield, London Mosque as possible. So we grew up almost on a daily basis, we used to go to the mosque. And that connection with the mosque became so strong that our whole life revolved around that mosque. And once you make that connection, then you find that no matter where you go in the world, the first thing you want to do is go to the mosque. Now, my big worry is that during the last 2 years, our children have not been able to make that connection. And the thing is, how do we bring them back? One of the biggest challenges that we have for the future of our children is that they have so much exposure to social media. And this is a worldwide phenomenon. Indeed, you know, it's become so worrisome in some countries that China has made a decision that, and I'm going to read you a little extract from BBC. China has repeatedly criticized video games for negatively affecting young people. In 2018, the government announced the establishment of a gaming regulator in response to concerns about the near-sightedness in children, to limit the number of online games, restrict playing times, and develop an age restriction, probably a disappointment end of summer for China's 10 million young gamers. The Chinese authorities have long been concerned about the gaming addiction and other harmful online activities amongst youth. So what China has done is they have imposed a ban. They have said that children now can only play games for 3 hours a week. And you can see there are apparently 100 million Chinese children who are impacted by this. Now, Hazur Anwar, in his various speeches, has continued to remind us of the dangers of this technology. At his Jalsa speeches, he has said that we should be very careful. Our children are spending too much time playing games, going onto social media. And there are huge dangers that social media is impacting upon our children in a very negative way. First and foremost, there's the research that's being undertaken. They're saying that if children are spending more than 6 hours a day in front of a screen, then you can consider them as addicts. And if they're spending that much time in front of a screen, then there is a
chemical process taking place in their brains. Their brains are being rewired, and they will eventually suffer as a result because they will develop a medical condition whereby they will become intolerant, they will become, their whole attention span will be affected. They'll have a very short attention span. And already we are seeing in some of our children that they can only take information in short bites now. And some of them find it very difficult to hold a proper conversation with you because that's the way their brain has been rewired. And if you look and just take this to the next step, it will mean that their development of relationship with other people will be affected by this. And it means that when they come to marriageable ages, how are they going to have the emotional energy to develop a relationship with their partner if they are in that condition? And already we are seeing in some cases, but not by the grace of Allah, not in a large number of cases, but we're already seeing in some cases that marriages are breaking down as a result of such activity. And in one case that was reported to me a little while back, husband and wife sitting in one room, in the same room, rather than talking to each other, were texting each other. Now, when it comes down to that level, then it is a very worrisome situation. So, we as parents, grandparents, uncles and aunts, have to take responsibility. If a country like China is taking responsibility to restrict the exposure of media to their children, we, and Hazur has mentioned many times, as a Jamaat, as parents, should also take very serious steps to stop our children being exposed in that way. Then the further research that's taking place is that this media exposure is creating another condition where children now need instant gratification and acknowledgement. So that when they send a message, they need an instant answer. And they want their messages to be liked. And if they're not liked, they develop another condition whereby they feel depressed. I've even heard that now people are going into clothes shops, wearing the clothes, sending out the photographs, and only if they get likes on it will they buy that piece of item or clothing. So this eventually will lead, and the research is showing more and more, to depression in our children. And that obviously has, as we all know, a huge number of consequences. We're also seeing that in some countries, now the institution of marriage is being done away with because now the children don't think they need to get married anymore. And it's all a result of this exposure to social media. Now, one other very important thing is that we as parents, probably the elder people are not so up to date with this, is that the children sometimes are not aware that when they put anything out on the social media, they're leaving what they call a footprint, which means that that post that I have made will remain there forever. You're sometimes seeing politicians who have said something 20 years ago comes and catches up with them today because the press is able to dig up that bit of information and present it to them and say, these were your thoughts 20 years ago, therefore you're not fit for this office. And similarly, our children who
because of their lack of maturity, innocence, will post and say certain things, maybe even in jest, but those things will remain on the internet forever, and one day employers, universities, and other institutions will be able to go back and do a search on them and find out what they said many years ago. And that could become a hindrance in their progress in the future. So there are various aspects to this. I mean, I can speak on it for many hours. Zur has spoken on it many, many times. But sometimes we take it quite lightly. And one of the problems is that we also, and I've seen it, even in my own home I've seen it, sometimes with young children, when mothers, they're busy, they'll put a little screen in front of them with their favorite program. And they'll be proud to say that my 2-year-old child can search and find things. They may be proud today, but in coming years they'll regret that they allowed the children. In fact, some of the top inventors of media, people like Bill Gates, they restricted their own children from going on to the very thing that they created because they knew the harmful effects of these things. Therefore, we must make sure that in our homes we restrict the use of media. It is so much better to send our children out, get them to play in fresh air. One of the things that unfortunately media has done has created fear in us that we don't allow our children even to go out and play in fresh air because we're worried about their safety. The other thing is that also our children assume that everything that is on media is correct and accurate. Well, far from it. We know how we've seen recently in the United States how millions of people were taken in by the right-wing misinformation that was taking place, and they genuinely believe in the misinformation that's been given to them. And they believe that to be truth. So now there's this new term called the alternative truth, which our friend Donald Trump created, certainly in the West. And now every politician, they've become shameless. There was a time when there used to be something called honor. Well, that honor has gone now. And the politicians now feel they can say and do anything and have no consequences as a result. So the society is going in a particular direction and we as Ahmadi Muslims have to make sure that we become the forefront of change in society. We have to make sure that we implement, firstly in our own homes, those conditions where piety and honesty and integrity are the key to our living. And in order to do that, we'll have to make sure that we bring ourselves to that aspiration. The Friday sermon that I read earlier, Hazur has given the standard to which you have to aspire to. And the fact that daily, weekly, annual reflection is absolutely necessary for us to be able to make sure that we are bringing about change in our life, because if we don't bring change in our own life, we cannot bring change in our children's lives. And it cannot be that do as I say and don't do as I do, because that cannot ever be true. People will follow you. If you're dishonest in your dealings, your children will follow you. If you are
even telling small lies. Sometimes, people phone comes and says, oh, tell them I'm not at home. It in itself is a very small lie, but it can have dire consequences for the children in the future, because if you give them the habit of telling small lies, that'll become norm for them. So huge change needs to take place. During this period, we have had a chance of reflection. Allah has given us this opportunity to develop the relationship with Him, because the whole purpose of the coming of the Prophet ﷺ was that he wanted to reconnect mankind with the Creator. So without that, we have no life. And therefore, as Ansarullah, it is our duty to ensure that we firstly make that connection ourselves, and then make sure that our children and our grandchildren also establish that contact. And the thing is that children are very curious. I'm seeing my grandchildren now, they're asking about Allah, Who is Allah? What is Allah? Where is Allah? So they are very curious. So if from a very early age we are able to develop that relationship and develop the love of Allah in them, because they understand love between their parents, grandparents, they understand that condition. But then developing that onto the next stage of developing that love with Allah and making that connection at an early age will make a huge difference. Don't treat children as children and say it will happen. Why do we give azan in the child's ear from day one? Is so that from that time the tarbiyat starts. And therefore sometimes I've seen people saying, oh, it's all right, this child, it will grow up, it will be all right. It won't be all right. And by the time, I remember when I was Sadaqat Lamdia, there were some parents who I used to say, please send your children. And they would say, no, please leave them alone. They've got studies, they've got lots to do, don't waste their time, don't bring them to events. Well, their children became lawyers and accountants and doctors. But today, the same parents are coming to me and saying, please, Amir Sahib, can you give them something? Can you bring them back? But they've moved so far away that it's impossible to bring them back. They've lost that connection. So it is very, very important that from a very early age, we undertake the correct tarbiyat of our children, attach them to the mosque, attach them to Allah the Almighty. Make sure that you bring them to the mosque yourself. Don't just come and dump them here, stay with them. I can always say, I've always said many times, I can always tell which children who come to the mosque regularly are saying 5 times prayers at home, or their families are. Because those children, even if they're 1 or 2 years old, will stand in a line, even though they may move around a little bit, but they'll stand in a line, they'll know what they have to do. And then there are 10-year-olds who are running around, being disruptive for everyone. So it is very, very important that as Ansarullah, we should observe the tarbiyat of our children as a primary focus in our life. Now, one final thing that I just wanted to share with you, I don't know if Irfan Qureshi Saab's here. You got, okay. Sadr Saab had asked us to give you just a quick update on the progress of Baitul Futuh. By the grace and blessings of Allah, even though we started the construction just before pandemic, with Allah's blessing, the work on the building has continued throughout the pandemic. And by the grace of Allah, we are blessed with Hazur's prayers that inshallah, this was Hazur's vision. And if you remember in the Friday sermon when the building burned down, Hazur mentioned that there were some of our opponents who, when they looked at the building burning down, said, MashaAllah, their only concern was that the mosque didn't burn down. And Hazur said that one day we'll build something beautiful and we will be the one who will sing MashaAllah and Alhamdulillah. And I'm very confident, inshallah, that when this building is complete, Hazur's words
will be reflected in the whole beauty of the building. And inshallah, we'll be able to say, alhamdulillah, mashallah. So these are some of the pictures you're seeing. Can we go from the start, then I can just talk you through. So now the work outside is more or less complete. You can see the second screens have been put in. There is still a bit more work to be done on that. And the arches that you probably have seen before are now being constructed, and inshallah the arches will go along the promenade and along the colonnade on the ground floor. So externally you will see, and the outside area that you can see, that is where the security arrangements are going to take place. There'll be a security gate, and that will then be landscape the rest of the area out there. Then this is the west wing, which is on that side, which was where all the services were coming in. Now this originally were going to be demolished, but we decided to retain it. This is where our comms room and our services will be coming in, and that is now being cladded with the same stone that's been used on the rest of the building. Right, next please. So this is just an external shot. This is the colonnade that we were talking about, the walkway. And so the idea would be that men and women will be separated from here. Men will walk on me facing it now on the right and come up along that side, and the women will come the other way. Right, so this is now the front where the steps and the ramps, disabled ramps, are being created. Right, next please. This is the internal shot. We are seeing now the Nasser Hall, and we're seeing some of the work going on now to the roof, and by the grace of Allah, the rest of the hall is also being taken care of. This is the mezzanine floor. There's a mezzanine floor, and here the work that you're seeing is being a fire escape staircase being created, which will take us from the first floor down to the ground floor. This is our Noor Hall on the first floor, and alhamdulillah, work is progressing speedily on Noor Hall as well. Now this is, you can see some of the finishing work has started on the offices and on the various floors. This is again on the Noor Hall. Part of the hall is given to offices, and this is some of the offices on that floor. This is now going up to the next level. This is where the Jamaat's offices will be. And again, you can see that we are well advanced in terms of the finishing. First fix has been done, the walls are being constructed, and you can see the air conditioning and the roof structure going in at this moment in time. These are the toilets going in, as you can see on the right-hand side. And this is going up another room where we have the residential accommodation. And this is some visuals from there. Next, please. This is again some of the residential areas going further up the building. Inshallah, it will be very beautiful. This is a gantry outside where the MTA equipment is being installed. Next, please. That's it. So it just gives you a brief idea. I'm sure that most of you, as you came in, you saw the building. You can see the beautiful structure from all the way down from a modern station. And inshallah, when it's constructed, we'll all be very proud of it. Those of you who have done promises and still have to fulfill their promises, I'd request you to please fulfill your promises as soon as possible. So finally, I would like to thank you all for your attendance at this Ijtema today. Please enjoy. And this time that you spend here, and you will hear a lot of very important advice on how you should lead your life. We should reflect on it during the Ijtema and make sure that we try and abide by the expectation that
Allah the Almighty has from us. May Allah bless you all. Will you join me in silent prayer, please? Ameen. Jazakallah. I'm going to take leave because I have to go for Chaudhry Jad Sahib's funeral in Islamabad, so please excuse me. And inshallah, I'll see you later. Inshallah, join you later. Assalamu alaikum. Aslam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say that, as you have heard, we should all observe the rules concerning COVID. Amir Sahib, respected Amir Sahib, has also reminded us, but once again, I will say that please observe full mask and avoid shaking hand and embracing. Similarly, keep the distance as much as you can. And also that the entrance to this hall is on my right and the exit is on my left. There are toilets on either sides. As far as the chairs are concerned, please keep them as they are, except that when it is prayer time, then inshallah you will turn to the place where the lines are, but otherwise you will keep them as they are. I've just been told that black Toyota on Main Road Central has passengers window open, so they should, and it is GX14 VKA. Now, apart from this, as you all know, that tomorrow, inshallah, Astamil Mu'mineen Ayatollah bin Aziz will address us, so we should be punctual and come here and listen. As far as the program now is concerned, the Tilawat competition will be held here. So all those who want to take part in Tilawat competition will stay, but all others who want to take part either in the rest of the academic competitions, and that is Nazam, prepared speech, Urdu and English, and Qasida, they will go to the main mosque and the competition will be held over there, as well as the sports which are going to be held in the field outside, inshallah. Now, after the Tilawat competition in the hall, there will be some workshops here. So Ansar who are here can still stay and join those workshops and to benefit from the information given into this. Then after the Zohar, inshallah, there will be some more announcement. Here, I want to take advantage of this time to remind you one thing. As we know that from the last virtual mulaqat with Hastamil Mu'mineen Ayatollah bin Aziz, while addressing Qaid Sab Tarbiyat, Hazur Ayatollah bin Aziz emphasized that each Nasir should recite the Holy Quran daily. So while Ansar are here, I thought that I should remind you this important message. Also, to comply with the instruction given to the Talimul Quran, I would like to remind that all office bearers at all levels should join Waqf-e Arzi as soon as possible. Please let us know if there is any Nasir who needs to learn Nazara, and we will be, inshallah, helping him one-to-one. Although there are some classes going on to recite correctly, they should all Ansar should take part in that,
and show that you really love the Holy Quran. And also that Hazur expressed his expectation that at least 60% of Ansar should know the translation. And for that purpose, although there are some activities going on in different regions, but a class for Urdu Tarjma is held at national level every Saturday and Monday, where basic understanding of the Arabic language is taught along with the translation of the Holy Quran. And I urge all Ansar to attend this class regularly, at least on Saturdays. It will help them to learn the translation more easily compared to the just memorizing the translation. And inshallah, we'll start the English one as well as soon as possible. Once again, with again reminder of the COVID instructions, please observe all of them. Now, inshallah, we will have the tilawat competition, and I will ask the in charge to take part, to charge of the Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن انصار بھائیوں نے ڈیفرنٹ سپورٹس کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ سپورٹس فیلڈ میں تشریف لے جائیں. اسی طرح میں محترم حافظ فضل ربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ابھی محترم حافظ طیب احمد صاحب مقابلہ تلاوت کے قواعد آپ کے سامنے پڑھیں گے. جو انصار یہاں سے باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہوئے آرام سے باہر تشریف لے جائیں. انشاءاللہ تقریباً 20 منٹ کے بعد مقابلہ نظم اوپر مسجد میں شروع ہوگا اور اس کے بعد مقابلہ تقریر بزبان اردو اور مقابلہ تقریر بزبان انگریزی اور قصیدے کا مقابلہ. May I kindly request all Ansar to keep quiet. We are about to start مقابلہ تلاوت. I would like to request Hafiz Tayyib Sahib to read out the rules and regulations of مقابلہ تلاوت. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قواعد مقابلہ تلاوت قرآن کریم. اس مقابلے میں حصہ لینے والے شرکاء قرآن مجید کی صرف ان آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں جو اجتماع کے نصاب کے لیے منتخب کی گئی ہیں. نصاب تلاوت یوں ہے: سورۃ نساء آیت 1 اور 2، سورہ آل عمران آیات 103 اور 104. نصاب کے علاوہ دیگر آیات کو مقابلے میں پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی. منصفین کو کسی بھی موقع پر قاری کو روکنے کا حق حاصل ہوگا. زبانی تلاوت کرنے کے کوئی زائد مارکس نہیں ہوں گے. مارکنگ صحیح تلفظ، قرات، تجوید اور خوش لہانی پر مبنی ہوگی. تلاوت competition, the rules and regulations. A participant may only recite verses of the Holy Quran that is selected for the Ijtema syllabus. And syllabus is as follows: An-Nisa verses 1 and 2, Al Imran verses 103, 104. Number 2, a tilawat recited from outside the syllabus will not be marked. Number 3, judges reserve the right to stop a participant at any point. Number 4, there will be no marks for reciting from memory. Number 5, the marking will be based on correct pronunciation, qiraat, tajweed and tune. السلام علیکم. یہاں ابھی تلاوت قرآن کریم کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے. اب آپ سے درخواست ہے کہ جو تو قرآن کریم کے تلاوت کے حصہ لینا چاہتے ہیں وہ آ کے تشریف لے آئیں، اور باقی اب آپ براہ مہربانی خاموشی سے یا تشریف رکھیں یا باہر تشریف لے جائیں. اس تلاوت کے دوران کوئی شخص باتیں نہ کرے کیونکہ یہ آداب تلاوت کے خلاف ہیں. What I have requested is that tilawat competition is going to start now, inshallah. All those who are in the hall are requested to keep quiet. Once again, I request very humbly, tilawat competition is going to start very shortly now. So all those brothers Ansar who are here in Tahir Hall are requested to be quiet, please. Jazakallah.
Bismillahirrahmanirrahim. We start the proceeding of Tilawat competition, and I like to invite Abdul Sami Abid Sahib from Fazal region, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جزاك الله.
Jazakumullah Ahsan. Next we have from Noor region, Zafrullah Ahmadi sir. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jazakallah. Next, Muhammad Ahsan Sahib from Bashir region. Muhammad Ahsan Sahib from Bashir region. Or Hafiz Mubarak Ahmad Sahib from Northwest region, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Next we have Muhammad Salman Shahid Sahib from Fazl region. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jazakallah khair. Fareed Mahmood Mubashir Sahib from West Midlands, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Jazakallah. Thank you so much. Next we have Dawood Ahmed Sahib from Northwest. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Jazakumullah. Next we have Farhat Ahmed Sahib from North East, please. अस्सलाम वालेकुम। जो अब आप पीछे बैठे हैं उस दरख्वास्त है कि आगे आके तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Jazakallah. Now, final contestant is Muhammad Ahsan Saib, Bashir region. Have you arrived? Muhammad, number 3.
मोहम्मद हसन अच्छा हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Jazakumullah. So that concludes the tilawat competition. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ वर्कशॉप्स होंगी. As you know, the program, according to the program, now there will be some workshops. There are 3 types of workshops. One is how to take up cycling. Second one is making a will. And the third one is health matters. So whichever workshop you want to join, you may do so. But I think, inshallah, we will have some arrangement now, inshallah.
Assalamu alaikum. I'd like to first invite Mirza Mahmood Ahmed and Tariq Noor Saib to present on how to take up cycling. Mirza Mahmood Ahmed is the chairman of the AMEA Cycling Club. So could I kindly invite them to the stage? Thank you. Is that the first one? Yeah, that's the first one. अब आगे आ जाए. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I will speak to you today about various types of, the three main types of bicycles that are available and some of the key components of hardware. So primarily I will speak to you about mountain bikes, hybrid and road bike. If you go onto a road bike, it's a lightweight, efficient bike which is made for cycling on paved surfaces. It's made for speed and endurance. It has drop handlebars, as you can see, which make you more aerodynamic, and it has narrow tires which are smooth without knobs on them to increase speed. And to reduce the drag and rolling resistance while you're riding. The seating position of the rider is aggressive with, you can see the raised saddle position, seating position, and drop handlebars which make you bend forward to improve the aerodynamics while you're riding. It may be uncomfortable for some of the riders, especially in the beginning and on long distance rides. They are expensive as well a little bit. They range in price from around $450 to $4,500. This is for a decent bike. They can go up and down as well. The next is a mountain bike, which is a durable rug bike, which you can see that it has flat handlebars and fat knobby tires, which is for making sure you have traction while you're riding. It is made for riding on mountains or rough terrain, mountains or gravel, and that's why the fat knobby tires help in retaining the traction and the grip while you're riding on such surfaces. They do come with shock absorbing suspension in the front and some in the back as well, which improves and helps in better handling and comfort. They are heavier than road bikes. They're not made for speed. As you can see that they are made for rough terrain, basically. They range in price from $400 to $4,000 roughly, and for a decent bike. The price difference in these bikes is because of the material they're made of. Carbon fiber bikes are more expensive than others, and some suspension and group sets basically they come with. A hybrid bike is in the middle of the two, road bike and a mountain bike. It shares the features of a road bike, like the narrow tires and the mountain bike flat handlebars of a mountain bike. This is because it makes the position of the rider basically is upright, so it's more comfortable than a road bike. And they are basically, they have got a broad range of gears, and it makes you feel a bit more comfortable while riding. So it basically features, it has our speed of a road bike, and the comfort and better handling and grip of a mountain bike as well, because you seat it in an upright position. It basically
it's more comfortable in riding, so it is one of the bikes that most people will favor in getting, because it makes you a bit more comfortable in longer rides as well. It's a good everyday option. The price range, they're cheaper than road and mountain bikes, between 200 to 1,500 pounds for a decent hybrid bike. So which one is the best for you? As I mentioned, mountain bikes are heavier than road bikes and hybrid bike. They are more for rough terrain like mountains and for gravel. Road bikes are for speed. They have an aggressive position which may be uncomfortable for riders. Hybrid bike is an alternative between the mountain and a road bike, and it can be the best option for most of the riders because of its riding comfortable riding upright position for riding as well. So for beginners, this may be a better option for you, basically. But it all depends on your objectives, what you want to achieve by cycling, whether you want to go on rough terrain or you want to go on to speeding, racing, or you have an everyday use of the bike. Other thing to consider is basically, sorry, it's not showing here, but apologize for that, but basically when you do go out to buy a road bike or a mountain bike or a hybrid bike, you have to consider and you have to make sure that it is of the right frame size for you. The frame size can vary for a road, between a road bike and a mountain bike or hybrid bike. So you have, and it basically depends on your height is the primary measure of the bike frame size. So for example, for myself, if I'm around 6 feet, I will need a larger road bike, 56 to 58 centimeters, or if I would, or a mountain bike will be a slightly different measure for that. Bike pedals, these are, most of the bikes don't come with bike pedals, so you have to buy them separately. And they're not very expensive, but they can be as well. So this is a standard flat pedal. These are flat pedals that come with most of the bikes. And these can be used with any footwear that you're wearing, any trainers. They are more favorable, they're cheaper as well, and they can be very good for the beginners. In the beginning, you can get this for easy riding. The other types are for mountain bikes, you get the clipless flat pedals. Basically, your feet get clipped into it. And these, the last one is the SPD SL. These are for the road bikes. So you need specific shoes for these as well, and there are cleats that go under the shoes which clip into the pedals for stable and firm riding. But the best option would be for the beginners is the standard flat pedals that go on any bikes. Next thing is about the bike brakes. They come with in V brakes style or disc brakes. They are both equally good. They function well in normal conditions. Disc brakes do have some advantage in wet, rainy conditions. They have more stopping power. However, V brakes are cheaper and easier to maintain as well, so it's a very good and very commonly used brake type. Bike lights are very important for you to be visible to other road users, especially cars and trucks and buses, etc. They should be really good. They come in various types. You can have lights which use disposable batteries in them, and they are in rechargeable format as well. Rechargeable may be a little bit expensive in the beginning, but in the long run, they are cheaper because you don't need to replace the batteries every now and then. They start in the cost-wise, they're in the region of around £20 each to start with. And as I mentioned, you need to be very visible. So and the lumens, the brightness of the lights is very important as well. For front lights, around 200 plus lumens is a good option. And for the rear lights, 70 plus lumens is good so that you are visible to other road users. Other considerations that you may keep in mind are that if these bikes normally don't have a very comfortable saddle, so you can use soft cover gels, which you can buy separately. They're not very expensive. They go on top of the existing saddles. And you can buy rear and front mud guards, basically to protect you from splashing water and under rainy conditions, particularly. The tires basically are available in tubeless and also tires which take inner tubes as well. But inner tubes are the tires with inner tubes are
cheaper and easy to maintain as well. One other thing is basically there are bikes that are electric bikes available in the market. They are a bit expensive. They are start from about 1,000 or 1,200 plus basically. But I think for daily, everyday rider and beginner, hybrid may be a better option basically to start with. It's easier, as I mentioned, in an upright position you ride. And one last thing I would say is that keep the bike and its chain set and drivetrain very clean. A happy bike means that a better and easier, comfortable ride for the rider as well. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने अभी साइकिल के हार्डवेयर के हवाले से कुछ ज़रूरी चीज़ें सुनी। इससे पहले कि साइकिल सेफ्टी के चंद स्लाइड्स मैं पेश करूं, AME साइकिलिंग क्लब के हवाले से कुछ तारुफ़ कराना चाहता हूं। AMEA साइकिलिंग क्लब मजलिस अंसारुल्लाह का साइकिलिंग क्लब है नेशनल लेवल पे, और अल्लाह के फ़ज़ल से इसके बहुत से अब राइडर्स हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे तकरीबन 70 प्लस राइडर्स हैं, और आई एम श्योर इसके अलावा रीजन्स के अंदर भी बहुत सारे हैं। और इनाम साहब जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जो रीजन्स के अंदर ज़ईम हैं उनके ज़रिए से, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शमूलियत लें, क्योंकि हज़रत साहब की तरफ से गुज़िश्ता 6 महीने में कम से कम 2 या 3 मुलाकातों में जो मजलिस अंसारुल्लाह के हवाले से ऑनलाइन क्लासेस हुई, ऑस्ट्रेलिया की भी और बाकी और मुल्कों में, तो इसमें हुज़ूर अनवर ने तवज्जो दिलाई है कि हमारी छोटी छोटी जो जर्नीज़ हैं घर के से 1 मील के अंदर और वैसे भी कम से कम 5 या 10 मील की एक्सरसाइज के हवाले से भी हज़रत साहब की ख्वाहिश है कि मजलिस अंसारुल्लाह के मेंबरान जो हैं वो साइकिलिंग शुरू करें। तो अब मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा प्लीज़। अगर AMEA साइकिलिंग क्लब जो है, इसके मुख़फ़्फ़फ़ AMEA से मुराद अहमदिया मुस्लिम एल्डर्स एसोसिएशन ये है। बाज़ लोग पूछते हैं। सेफ्टी के हवाले से चंद बुनियादी उमूर आपके सामने पेश करने हैं, वेरी बेसिक बट वेरी इसेंशियल। Before you ride, you need to plan your trip in a way that if you haven't ridden for a while, obviously your cycle might be in your shed or something, so it's always a good idea to ensure that the tires have the right air pressure. The saddle height is important, especially if you're riding after a long time. Saddle can actually get its stem from the stem, can get very weak, and God forbid if you're riding and then saddle suddenly comes down, it's very unsafe. So you need to make sure that before you start your cycle, and if you've ridden after a long time, you make sure that it's well screwed and it's not moving. Make sure you take plenty of water with you. Even if it's a short ride, it's always good to have some water and a bar of chocolate or energy bar with you. In the United Kingdom, we're never sure of our weather. So even if it's nice and sunny day outside, make sure you prepare yourself, you check the weather forecast, and prepare yourself for all weather conditions. There's no such thing as wrong weather, just wrong clothes. Lastly, on this one is make sure your phone is fully charged, because you need to get in touch with basically in case of an emergency. Again, before you ride, make sure that you plan your journey. It's very important. Sometimes people actually just, out of eagerness, on a first trip, let's go out, and without knowing where they have to go, which route they have to take, and how they're going to come back. So I would always advise, especially in our AMEA members, that whoever is taking cycling and they're beginning to take up this hobby, essential hobby, I would say,
they map out their journey. Even if it's a small journey, you have to map it out. If 3, 4 miles, 5 miles, you map it out properly. Make sure you have a good helmet. It's essential that you protect your head. اگر چھوٹی جرنی بھی ہے اس کے اندر بھی ہیلمٹ پہن کے نکلنا چاہیے. سیفٹی کا یہ بنیادی چیز ہے کہ ہیلمٹ آپ اگر گروسری لینے بھی جا رہے ہیں اور اپنے سائیکل پہ جانے کا پلان کیا ہے تو ہیلمٹ آپ کے سر پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے یہ جو ہے نا سیفٹی کا بنیادی چیز ہے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ اگر کوئی لیجرلی سائیکلنگ کرنے کے لیے نکلیں تو فون پہ جو ہے نا ہیڈ فونس لگا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے, انتہائی ڈینجرس ہے, ٹرسٹ میں, کیونکہ ہیڈ فون سے آپ کو باقی ٹریفک کی کوئی آواز نہیں آتی, اور خاص طور پہ جب آڈیو لاؤڈ ہو تو اس میں جو ہے نا بالکل آپ کو اویئرنیس نہیں رہتی کہ آپ کی سائڈ پہ سے گاڑی یا کوئی اور وہیکل گزر رہی ہے. اس لیے یو مسٹ ناٹ ایور ویئر ہیڈ فونس. انیشیل ابتدائی دنوں میں ضروری ہے کہ اگر آپ کے حلقے میں, ہمارے یہاں والٹن آن تھیمس میں بھی پچھلے دنوں سائیکلنگ کا ایک پروگرام ہوا اور اس میں 4-5 لوگ شامل ہوئے ہیں, تقریباً سارے پہلی دفعہ ہی ہوئے تھے, لیکن سب کا یہ ایک وہ تھا بیان کہ چونکہ 5-6 لوگ ہیں اس لیے ان کو کانفیڈنس مل گیا تھا. اکیلے ہی کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے حلقے میں کوئی اور ہیں ایسے لوگ جو سائیکلنگ کرتے ہیں ان کو ساتھ ملا لیں. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے, دونوں ساتھ جا رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پہ نظر رکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے نا بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. میرے کولیگ نے طارق صاحب نے بتایا کہ لائٹس ہونے ضروری ہیں. لائٹس کے علاوہ ہائی ویزیبلٹی جیکٹ بھی بہت ضروری ہے, اور ہائی ویزیبلٹی ہیلمٹ بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پہ یہاں پہ اب جیسا سردیوں کے دن اب آنے شروع ہو جائیں گے اور سپٹمبر اکتوبر میں دن چھوٹے ہو رہے ہیں, آپ کے لیے جو ہے نا ایک تو لائٹ جہاں ضروری ہے وہاں اس کے علاوہ کوئی ایسی بھی چیز پہنے اور ہیلمٹ ایسی ہو جس میں آپ نظر آ سکیں باقی یوزرز کو, روڈ یوزرز کو. ہائیبرڈ سائیکل بہت اچھی ہے ابتدائی دنوں میں, اور جو لوگ مطلب کہ اس کی پرائس رینج جو ہے یہ سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں 100-150 کی بھی مل جاتی ہیں, نئی جو ہے وہ تقریباً 500-600-700 کی مناسب مل جاتی ہیں ہیلفرڈز وغیرہ پہ بھی اور دوسری پہ. لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ آج کل سائیکل چوری بہت ہو رہے ہیں, اور یہ آئے دن اخبار میں خبر آ رہی ہوتی ہے کہ سائیکل جو ہے وہ, اور یہ آپ کا خام خیال ہوگا کہ آپ نے سمجھا کہ اگر آپ نے چین لگا دی تو کچھ نہیں ہوگا. اچھی چینیں یہ توڑ دیتے ہیں اب, اور اس وجہ سے ابھی پچھلے دنوں ہمارے سائیکلنگ کلب کے ایک ہیں ممبر عاطف ملک صاحب, ان کی ہائیبرڈ سائیکل تھی, کنگسٹن بینٹول سینٹر کے باہر انہوں نے گاڑی کھڑی کی, اپنی سائیکل کھڑی کی, اور اچھی ان کا لاک ہے وہ لگا کے گئے اندر, صرف شاپ پہ گئے ہیں واپس آئے ہیں سائیکل چوری ہوئی, اور سائیکل ٹوٹی ہوئی مطلب کہ اس کا چین ٹوٹی ہوئی, ہیلمٹ وہ ان کی نیچے پھینک گئے, اور یعنی پولیس اس میں کچھ نہیں کر سکتی بالکل جو ہے نا. انہوں نے اب حالانکہ یہ بائک رجسٹر کے اوپر آپ رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں بائکس, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو میں یہ ایڈوائز کروں گا اگر جو بگنرز ہیں وہ اگر سستی بائک لیں, خدا نہ کر اگر چوری بھی ہو جائے تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا, لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب سائیکلنگ کرنی ہے تو میک شور کوئی ایسا پلان نہ کریں کہ دکان پہ رک کے کہیں چیزیں لینی ہے. اگر لینی ہے تو ساتھ میں کوئی, اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے تو اس کو ساتھ رکھ لیں کہ وہ سائیکل کے پاس کھڑا ہو جائے, یا پھر شاپ پہ کوئی پراپر اس طرح ہو کہ آپ کی نظر کے سامنے ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو رسک ہے, یہ صرف بتانا مقصود ہے. بعض ضروری چیزیں سائیکل, یہاں پہ اس ملک میں اب سائیکل کی اویئرنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور جو نئے بگنرز ہیں ان کو بعض دفعہ اتنا علم نہیں ہوتا کہ ہم نے روڈ کے باقی ٹریفک کے ساتھ بھی سائیکل کیسے چلانی ہے. تو یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ اگر روڈ پہ سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کے وہی حقوق ہیں جو کہ گاڑی کے ہیں یا دوسرے سائیکل چلانے والوں کے ہیں. اس لیے
سائیکلنگ کے حوالے سے ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے روڈ پہ سائیکل چلانی ہے تو کانفیڈنس سے چلائیں. آپ کسی سائیکل والے جو ہیں وہ گاڑی کی اسپیس کو انکروچمنٹ نہیں کر رہے, یہ یاد رکھیں. آپ بڑی تسلی سے چلا سکتے ہیں اور آپ کا حق ہے کہ اس روڈ پہ سائیکل چلائیں. اور اگر جو کرب ہے یعنی جہاں فٹ پاتھ شروع ہو رہا ہے اس کرب کے بالکل پاس چلانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ اس لیے سائیکل کرب کے ساتھ چلاتے ہیں کہ میں یہ نہ ہو کہ پچھلے والا ٹریفک جو ہے اس کو خواہ روک رہا ہوں. ریکمینڈڈ یہی ہوتا ہے کہ آپ کرب سے تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پہ چلائیں, کیونکہ گاڑی نے سیف ڈسٹنس کے ساتھ سے آپ کو کراس کرنا ہے. اگر تو آپ کرب کے پر ہوں گے تو گاڑی کوشش کرے گی کہ آن کمنگ ٹریفک کے باوجود آپ کو پریس کر کے جو ہے نا سائڈ سے گزر جائے. اگر آپ 1 میٹر کے فاصلے پہ ہوں گے تو وہ مجبور ہوگی کہ سامنے کے ٹریفک نہ ہو تب بھی صرف آپ کو کراس کرے. تو اس لیے بڑے حوصلے سے اور کانفیڈنٹلی چلانی چاہیے سائیکل. ایسا چلائیں, اسپیڈ اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے, ایسی اسپیڈ جس پہ آپ پراپر بریکس لگا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ روڈ پہ چلاتے ہوئے آپ لیگلی کرب سے 1 میٹر کے فاصلے پہ چلا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر مین روڈ سے رائٹ ٹرن کرنا ہے اور آن کمنگ ٹریفک ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ مین روڈ پہ رک سکتے ہیں اور آپ کا پیچھے ٹریفک رکے گا آپ کے لیے. اور آپ نے جب دیکھنا ہے کہ آپ سامنے کا ٹریفک نہیں آ رہا تب آپ سیفلی رائٹ ٹرن ہو جائیں, کیونکہ obviously cycles are equally road users and they have the rights like any vehicles as well. اگر آپ نے گروپ میں سفر کر رہے ہیں, 2-3 سائیکلسٹ ہیں ساتھ, تو یہ احتیاطی تدابیر یہی ہوتی ہیں کہ بالکل قریب سائیکل نہ چلائیں, کیونکہ اس کے اندر دونوں ٹائر آپس میں ٹینگل ہو سکتے ہیں. ایک اچانک اگلا والا بریک مارے تو پچھلے والے کو شاید نہ پتہ چلے اور وہ اس کے ساتھ لگ جائے. تو اس لیے ایک سیف ڈسٹنس دونوں میں ہونا چاہیے. اس سائیکلنگ کی ٹرمینالوجی میں اس کو ڈرافٹنگ بھی کہتے ہیں, اور اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے یعنی شوق سے اس کو ڈرافٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل پہیے سے پہیہ جوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سیف نہیں ہے. سڑک کے جو قوانین ہیں جو جس طرح گاڑیوں کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اسی طرح وہ سائیکل والوں پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے زیبرا کراسنگ کے اوپر رکنا ہے, لوگوں کو جگہ دینی ہے. ٹریفک لائٹ کے اوپر آپ نے رکنا ہے اور اس کے ان قوانین کا احترام کرنا ہے. تو یہ بنیادی بعض سیفٹی کے حوالے سے ہیں. سیفٹی کے میں تو ایک بہت لمبا ایک چیپٹر لکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ بگنرز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز ضروری تھی کہ جتنا وقت انتظامیہ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے کہ بنیادی سیفٹی کے ایلیمنٹس کیا ہیں. اگر اس میں کوئی سوال ہیں اگر کسی کے پاس تو پلیز, میں بھی ہوں یا طارق صاحب بھی ہیں, بتا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مسجد میں ایک ٹیبل ہم نے لگائی ہے جس میں نئے سائیکلسٹ کو انرول بھی کر رہے ہیں, اور اس طرح کی جو شرٹس ہیں AME سائیکلنگ کلب کی وہ بھی مختلف سائزز میں ہیں, تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو رابطہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینی کویشچنس؟ اوکے, جزاک اللہ, السلام علیکم. جزاک اللہ صاحب اینڈ طارق صاحب. اب میرے خیال میں ایک دوسری ورکشاپ شروع ہونے والی ہے ویل کے بارے میں. جزاک اللہ. Next presentation will be on making a will by Mr. Imran Ali. There are many misconceptions about making a will. Some of them include, I'll only need to think about making a will when I get older. I have very little to leave, so making a will isn't really important. Or everything will go to my children, even if I don't make a will. So I'd like to invite Imran Ali to present.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Firstly, I'd like to thank Sada Sahib Ansarullah and the Ijtema committee for organizing these various separate sessions. I think it is so important for members to be aware of various things, and that's why I think this presentation, inshallah, will be helpful. It's a very basic presentation, but it's something which is very important. Many of us don't think about these things until it's too late. So I'm just going to give you a brief overview in this short period of time and then take some questions. So if you could put the presentation on, please. So making a will and the importance of lifetime planning. So firstly, let's think about what a will is and how it is described. So a will is simply a legal declaration of an individual's intentions as to how he or she wishes to dispose of their property after death. And there are various conditions for a will to be valid. Firstly, it must be made by a person who is 18 years or over. Okay? There are some exceptions, but in general, this is the case. Secondly, it must be made voluntarily and by a person of sound mind. So this is very important, because a lot of the time there may be people coercing, asking people, oh, you've got to do this, you've got to do that. So when the solicitor, the will writer, whoever the person is who's taking the instructions down, they need to make very sure that that person is not being coerced or have undue pressure on them. The next thing is the person must be aware of who inherits under the rules of intestacy. Why is this important? Because the rules of intestacy, it's a terminology, legal terminology. It says who the beneficiaries would be if you die without a will. And an individual, the reason why they must be aware of that is, even if you do a will, if you are not making provisions for the people who would automatically be your beneficiary, then at a later date they may contest, they may come and object, go to the court and object to what you've written in there. However, because when you've passed away, you're not able to go to court, because you're not there to say why you may not have given them provision, it's important that if you're going to leave somebody out for whatever reason, then a non-provision clause is written in there. So that's why it's so important that you must know who are the people that are, beneficiaries, and then you can deal with it accordingly. Next, you must be aware of the extent of your estate. So at the time of making the will, that doesn't necessarily mean that is what you're going to be leaving, but you must be aware of what you have. That is a condition of making a will. Because assets that you've got is not just your property, it's investments, chattels, things that are in the house which might be of value, and other things which are there. And finally, it must be correctly executed. So often you might be, getting a pack from W.H. Smith for $9.99 or something, and it's basic thing. You'll fill it in. The legal requirements might be met. However, if it's not witnessed correctly, if it's not signed correctly, it might be invalid. So these are the important things. So now I'm going to move on to give you some thoughts about what happens if you don't have a will, and why it is important to have a will. So there are, as in the introduction it was mentioned, some common misconceptions. So the first common misconception is, my spouse
husband or wife, whoever the remaining spouse is, will inherit everything anyway, so I don't need to make a will. Another one is my kids will inherit everything. Again, I don't need to make a will. And finally, for this presentation anyway, there's many different misconceptions, but for today's presentation anyway, for Muslims, Islamic law applies. So if I'm a Muslim and I die in this country, then my wishes as a Muslim will be fulfilled or will be taken into account. So if I take these one by one, won't my spouse get everything? Not necessarily. So it depends on your family structure. It depends who is left at the time when you pass away. It also depends on the assets you hold. So by default, the rules say that the first £275,000 that you leave would go automatically to your spouse. Anything above that, it gets a bit more complicated. So it might not go to them, it might go to your children and other people potentially, but you need to be aware of these, and that's why, it's not automatic. And it also depends on the value of your estate and the type of assets that are there. So it is not guaranteed. Passing down the generations, that's what happens in storybooks, in fairy tales. But sadly, more and more families are losing out. Why? Divorce issues, blended families, more and more now, especially, in our culture as well as, the Western culture, if your wife or husband has passed away at a young age, you might get remarried. You might have children from before, you've got children now, the person you've remarried, they might have children, so there's lots of complicated things that happen. And it's not necessarily automatic. Local authority care fees, this is a hot topic this week. The government have been trying to claw some more money from us to pay for care fees. Obviously, we've been paying national insurance for many, many years. But even now, even after the announcement that has been made, there's still a lot of room for improvement in there. The figure that's been banded is £86,000. You're not ever going to have to pay more than that. The small print says that's only for the care, not for any accommodation that might be there. So it could go up and up. So whatever you've got now at the time that you're thinking about it, it's not necessary that you will have that at the time when you pass away. So you've got to think about these things as well. Inheritance tax. Many taxes are taken from you during your lifetime. You start off with income tax when you earn your money. That same amount of money, when you've got it after income tax, you go and buy something, you're charged VAT, another 20% on the same pot of money. And don't get me started on fuel duty. It's over 60%. So that's that same amount of money that you've brought in that's already had income tax taken and VAT and now fuel duty. And then when you save your money, if you've saved it the wrong way, and that's the important thing, they were discussing the other day that in certain cases, people have planned how they want to do things, and they've not had to pay any inheritance tax. But somebody who hasn't planned and who doesn't understand gets hit with a big inheritance tax bill. And that's unfair. It should be fair for everyone. It's not about not paying inheritance tax. It's about paying the right amount if you need to. And the third thing was English law does not recognize Islamic Sharia law. That is so important. So how does that affect you? Your verbal wishes or your Islamic wishes may not be fulfilled or will not be fulfilled unless you've specifically written down. So the laws of intestacy, the law of the land would apply. Things would happen, go in the way that it would in this country, and your Islamic rules would not be fulfilled. So therefore, your loved ones could miss out of their fair share. And that's the important bit, the fair share. You are determining who gets what
according to fair share. Okay? Now, in the Holy Quran, it is written many verses about what is fair share potentially and about inheritance. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned in Hadith, and Masih Maud alayhi salam, and the Khulafa. So I've just taken a quick extract from Friday's sermon that Huzur Akhtar Sayyidullah Ta'ala ibn Nasr Aziz delivered in February 2019, and it gives you a flavor of fair share and how important it is to make a will. So just a few minute clip, so let's go into that. Oops, did it not go straight on? You might have to press play. اسی طرح کے ہبا کا ایک معاملہ پیش ہوا، مفتی صاحب نے پیش کیا، تو مسلم موعود نے اس میں فرمایا کہ ہمیں اس کے متعلق قرآن کریم کا حکم دیکھنا پڑے گا جو اس نے جائیداد کی تقسیم کے متعلق دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس قسم کے ہبہ کو بیان نہیں کیا بلکہ ورثہ کو بیان کیا ہے، جس میں سب مستحقین کے حقوق کی تعیین کر دی گئی ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنی جائیدادوں کی تقسیم کرتے ہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر مقدمے چلتے ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مقرر کردہ حصص کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان احکام کے مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے، وراثت کی روح سے کیوں سب لڑکوں کو برابر ملنا چاہیے، اور ایک لڑکے کی شکایت پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو ارشاد فرمایا کہ یا تو تم اس کو بھی گھوڑا لے دو یا پھر دوسرے سے بھی لے لو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد سے مساویانہ سلوک اور یکساں محبت کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر والدین اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنبداری سے کام لیتے ہیں، ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ اولاد شاید اپنے فرائض سے تو منہ نہ موڑے، اولاد تو شاید والدین کا حق ادا کرتی رہے گی، لیکن ان فرائض کی ادائیگی یعنی والدین کی خدمت کرنے میں کوئی شادمانی اور مسرت محسوس نہیں کرے گی اولاد، پھر بلکہ اسے چٹی سمجھ کر ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خدمت کرو، ہم خدمت کر رہے ہیں، خوشی سے نہیں کر رہے ہوں گے۔ بعض لوگ آپ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اس قسم کا رویہ اولاد کے لیے مضر اور محبت کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے، جو اولاد اور ماں باپ میں ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن وصیت اور ہبہ جو کہ اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دین کے لیے ہوتا ہے، جائز ہے۔ اولاد کے علاوہ جائز وارث جو ہیں ان کے علاوہ آپ ہبہ اور وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شخص اس سے خود بھی محروم رہتا ہے۔ صرف اولاد ہی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی ذات کو بھی پہنچتا ہے، چونکہ خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد بھی اس سے ملول خاطر نہیں ہوتی، اس کو غم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہبہ یا وصیت کسی خاص اولاد کے نام ہو تو پھر ناجائز ہوگا۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک وقتی ذمہ داری ہوتی ہے جسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کے 4 لڑکے ہیں اور اس نے سب سے بڑے لڑکے کو ایم اے کی تعلیم دلا دی، اور دوسری چھوٹی جماعتوں میں پڑھ رہے تھے کہ اس کی نوکری ہٹ گئی یا آمد کم ہو گئی اور چھوٹے بچوں کی تعلیم رک گئی۔ اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اس نے بڑے لڑکے سے امتیاز روا رکھا ہے، بلکہ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ اس کی تو کوشش تھی کہ میں پہلے بڑے لڑکے کو پڑھاتا ہوں، پھر دوسروں کو باری باری ایم اے تک پڑھاؤں گا یا جہاں تک پڑھ سکتے ہیں پڑھاؤں گا۔ یعنی وقتی ضروریات کے متحد اس نے ذمہ داری کو تقسیم کیا، نیت نیک تھی۔ اس وقت یہ کام کر لیتا ہوں، جب دوسرے کا وقت آئے گا تو وہ کر لوں گا، مگر پھر حالات بدل گئے اور وہ اپنی خواہشات پوری نہ کر سکا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک والد اپنے بڑے لڑکے کو جو عیالدار ہو گیا ہو 2000 روپیہ دے کر الگ کر دے کہ تم تجارت کرو، مگر جب دوسرے لڑکے بھی صاحب اولاد ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ دے تو یہ ناجائز ہے اور امتیازی سلوک ہوگا۔ بہرحال ہبہ کے بارے میں، یہ خاص جائیداد کے بارے میں
ये फ़िकी मसला है जिसे हर एक को अपने सामने जायदाद की तकसीम के वक्त या हिबा करते वक्त वसीयत करते वक्त रखना चाहिए. I think it's self-explanatory, but fair share is really important. I mean, as Hazur said halfway through that clip, the importance that it's not a sin to give to Jamaat or some causes, and that does create a lot of problems for children afterwards. So it's really important to have it written on what they want to give and how they want to give it, because they're not going to be there, as I said, to tell the reasoning behind it. And there's, you can quite easily write it in there, have a memo of wishes with it to guide the executors to tell them, the people who are responsible for making sure that it's done. Okay, so the next one's a bit of a joke, but it's very true. Now you tell me we've not made a will. This is the wrong time. So I say to my Ansar brothers that when you've reached the age of Ansar, it's already too late to a certain extent. The law says you can start making it from the age of 18, and we should all think about that as soon as we are at the age of 18. And then as time goes on and your circumstances change, you can update, you can change. But the thing is, there's so many important things, and let's have a look at what those important things are. So if you haven't made a will at that point, when it's too late, you could lose your home, lose your savings, worse still, lose both of those. So these are the concerns which are there. Firstly, claims against your estate, remarriage of the surviving spouse, which revokes any earlier wills if you have. I've said before, inheritance tax, care fees. So these all contribute to serious concerns, you've made a will or not. The last one, again, as we said, it's hot at the moment, so I just introduced this one in there, but it's an interesting statistic, actually. How many homes do you think are sold every year to fund excessive care fee charges? I mean, they're talking about not selling homes now, but it's over 200,000, and it's increasing every year. And that's very, very sad. And these are people, elderly couples, who've spent all their life, they probably lived in that same house all their life. And it gets to a point where, because they don't know, they've not been told, and nobody's there to advise them, they've gone into care homes, and while they're away, they've sold their house to pay for that care. It's very sad. Okay, so why do we need a will? I've explained a few things, but I'm going to go over 3 things here. To protect your assets, make arrangements for loved ones, appoint guardians for children, make different funeral plans, donate to causes you care about. For example, in our case, maybe Jamaat. And this one is very important, wasiyat, ensuring that hissa jadad is fulfilled. As a musi, if you've put down 1/10, so 10%, at the time of your death, if you haven't already fulfilled your hissa jadad, that 10% of your estate would need to go to the wasiyah department. Now, either at the point when you pass away, it all goes to your beneficiaries, your children, or whoever it may well be. Once it's distributed, they're not going to give 10% back to someone who comes and says, look, it's not been paid. So unless it's written in your will that you want to give 10% of that asset, it doesn't have to be through your whole estate, the assets that you have declared, the immovable assets, your property or whatever else. For ladies, you've got the jewelry and zevar and other things, if they haven't got any other assets.
It needs to be written down. So then there's no argument. It's there in black and white. So the main concerns at the moment I'm going to finish on is firstly, how can I prevent the loss of my home and savings? How can I protect my young children? And how do I keep myself safe if anything happens to me whilst I'm alive? So taking those one by one. First one, protective trusts. These can be used to safeguard your estate. They can protect against loss to marriage breakdown, care fees, and many more. And they can also protect and save money at the time when you pass away for probate and other costs. Guardianship. Why is that so important? It's achieved through making a will, and it allows you to appoint a guardian you trust. So this applies to anybody with children under the age of 18. Now it's very sad if obviously husband and wife are there, they've got parental responsibility for their children. However, if one of them passes away, the other person still has parental responsibility. But God forbid both of them pass away, it happens, you might be in an accident or something. The children are under the age of 18. Who are they going to go to? People might think, the grandparents. However, there's two sets of grandparents. Which ones are going to get him? They're going to be, I wouldn't say fighting, but they're going to be discussing where the children are going to be going. Now, if you haven't told them what your wishes are, what happens? The children can be taken into care, and until the court decides who they should go with, who they think are the most suitable people, they might be in care for that period of time. And in the background, you've got lawyers fighting against each other. So if you've put it in your will, in case it's an insurance policy, then what you have written, because you have done that while you had capacity, while you were alive, automatically those people will be made responsible and be the legal guardians, have that responsibility until they reach the age of 18. As I say, without the will, the court will decide who takes care of your children. And sometimes it could even be a stranger. If they don't think that the people who are applying are suitable enough, they might put them, with foster care or something of that sort. Right, so the last bit that I discussed, we were talking about will. Will is important when you die. However, when you're alive, it protects you. And as I say, sometimes I say to some clients, it's more important than the will, because when you've passed away, you're not here to see what's going on. Yes, you think it's important that the right people benefit from your estate. However, you're not there, so even if somebody else gets it, you're not really, it's not really going to bother you. However, when you're alive, you want to ensure that your loved ones take over smoothly should anything happen to you. You might be in a coma, you might have an accident, and it's a short-term thing. It's not permanent lack of capacity, but at that point, somebody needs to take care of your affairs. And if you haven't appointed them whilst you had capacity, again, they have to apply to the Court of Protection. And then there's lots of restrictions and it's very costly. So this is as important, if not more important, than doing a will. Lasting power of attorney. As I say, nobody knows what's around the corner. God forbid. So, safety net, just in case. So, to conclude, this is my favorite slide, but it's really, really important. Good lifetime planning and the right will protects your home, protects your savings, protects vulnerable loved ones whilst you're alive, and helps ensure maximum protection on your death. So, thank you for listening. I'll leave that slide in a minute, but if there is any questions.
You can, as I say, come and speak to me today if there's anything that you want to find out more about. You know, I'm just giving information. There's many solicitors, lawyers out there within the Jamaat and outside who can help in this, but it's about having that information. It's about understanding and feeling the importance of it. And as I say, there's many people out there, but I'm one of them who, you know, I can give free advice to specific advice. I mean, this is not the forum for specific advice, but if there's any general questions, please. You've got a question over there? Please come to the mic. Assalamu alaikum. My name is Mansoor Ahmad. First of all, thank you very much for the nice presentation, and it was really helpful and comprehensive. I've got two questions. First one is in with regard to funeral plan. We have mentioned funeral plan. In our system, we are member of Ahmadiyya Muslim Jamaat. In our system, do we need to make a funeral? No, I meant funeral. I mean, okay, I wrote in there funeral plans. So that doesn't necessarily mean funeral plan. That means plans for your funeral. So if you've got something specific, like some people say, I'm a Musi, I want to be buried in Mishni Bakpura and Rabwa, for example, or something like that. If it's written in the will, then your people know, because in our culture, we don't talk to each other about these sensitive matters sometimes. And at least if you've got it written somewhere, something, you know, you've there, then your loved ones, your executors or whoever, they will be aware what your wishes were. Otherwise, they will just do something that suits them. So, but in terms of funeral plan, we do those, but for members of our community, it's very different, because our main cost is the cost of the burial itself and the funeral director costs. Okay, and they're minimal compared to the costs that, you know, here it goes into, you know, thousands and thousands of pounds. And for them, because it's going up maybe 7 or 8% a year, if they buy a funeral plan, they can lock in today's prices and then use that at that time. So for them, it's much more important, but you're right, for people like us, it's minimal, but what that was referring to was specifically your plan or what your wish might be for where you would like to be buried. Thank you. And my last question is that, is it necessary to go to a solicitor to have a will? No, as I said near the beginning, it's not necessary to go to a solicitor, but the important thing is it must be done correctly. And the problem with you know, these from the legal viewpoint, yes, is it necessary that it has to be signed or it has to be certified by a... No, from a legal point of view, you could get a piece of paper now, write some information, have it witnessed correctly. The process needs to be correct and legal, but you don't necessarily have to go to a solicitor. But the thing is, a solicitor has spent most of his education in life and other things to make sure that it's done correctly. And so when you go to if you've got a pain, you could just go to the pharmacy and buy paracetamol, but you don't know where the pain is necessary, but you go to a doctor to identify that. Similarly, you'll go to a solicitor or someone who writes wills to make sure it's done the right way and it's applicable to yourself. Each circumstance is different. Okay? Thank you. Exactly. One last question, because I know time is short. Have you got a question at the back there? Yes, come forward. Then we've got the doctors, they're waiting in the wings. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My question is, if I make a will here, will it cover my property or asset in abroad? Well, the same will? No. So the will that is made in England and Wales, that only covers the assets that you have in this country. So depending on what assets you have in the other country, it's better to make at least a basic will in that location as well. It's important to have that done.
Some countries don't have wills, like Holland, for example. The laws there, they've got specific intestacy rules, and even if you've made a will, they're for other things, but your estate is distributed as per the law in Holland. Okay, so the will is relevant. Muslim countries, even if you don't have a will, it's by Sharia law, everything gets distributed accordingly. There's a few bits that are distributed like, to good causes, but majority is already done there. But what we recommend is, if you've done a will here and you've got assets abroad, it's important to at least do a will in that country as well. Because especially after Brexit as well, a lot of the rules have changed. But in simple, the answer to your question, you do need a will in that other country. Thank you. Okay, Jazakallah. I think that's, sorry, there's a lot. I don't know, how much time have we got? One last question? Okay, Jazakallah. Assalamu alaikum. Thank you very much for your presentation. I'm a bit confused. You know when you say care of homes and people that don't have money, but surely the system in this country is made so if people don't have the fundings, at least somebody will cover the cost. It's not going to be left to somebody else. Secondly, could you kindly give us an insight, a little bit, about the probate wills where you put it in a trust? And because I've spoken to a lot of friends of mine, they put it in trust, and the amount of money that they have to put forward as fees and legal fees. And the third one is, what's the actual cost of going to the solicitor, securing it with a oath and allegiance? Thank you. Okay, I think you've brought up a lot of questions. I think in terms of time, I won't be able to answer all those, but I can sit with you separately, and I mean, I'll pick up two very quickly. The cost, I think it's getting cheaper and cheaper now. To have it professionally done, you can start off at something like £95 plus that for a basic will. Right. Yeah, that is a starting, in terms of your question about trust, I think that's much more complicated, and I can sit with you on that one. No, but that also ties down a lot of thousands and thousands of pounds, which it all depends. You see, the average man is not that's aware. right. So the average man might not need a trust. Yeah. So it depends on the assets you hold and your potential liabilities on death. Okay. Is dependent whether you need what type of trust. There's trusts that are embedded within your will, which might only be required when you pass away. And then there's trusts which are lifetime trusts. So but it all depends. But all these carry costs. Of course. I mean, anything in life will carry a cost. But the costs, you need to outweigh the costs with the benefits. It's a cost-benefit analysis in anything you do. You buy those bikes that the cycling club was talking about, and they can cost thousands of pounds, but the pleasure that you get in riding a proper bike, then one you buy from Halfords for 50 quid, is going to be very different. So very similar thing here, whereby what you're, exactly. Okay, exactly. Thank you for listening. Assalamu alaikum warahmatullah. Jazakumullah Imran Sahib. I think even I myself have many questions about, but I think because of the shortage of the time, we have to have another presentation. So I would like to request that we should have another presentation now, please. But Jazakumullah Imran sir, I think it has given us the importance of having a will, and I think we all should try and contact the right person to get the information. Our last presentation today is about Your Health Matters. It's by Dr. Hamad Khan, who's a consultant pediatrician in St. Thomas's Hospital, and Dr. Mahmood, who is a cardiology reg in Royal Free Hospital. So I'd like to invite them about an essential part of our everyday life, our health, our well-being. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. You may be wondering why a pediatrician is talking to you about your health. I'm assuming there are no children here today and everyone is over the age of 18.
in which case my advice is going to be not of a great deal of use, but Dr. Mahmood is, by the grace of Allah, a cardiologist and has a lot of experience in dealing with ill health in older people. But what is probably more important than dealing with ill health is preventing ill health. And I think cycling definitely up there, and so I would advocate for the cycling club, which has already presented. And Dr. Mahmood is going to give some sage advice now on how to prevent ill health and lead a healthy lifestyle. And then inshallah we can take some questions and do a bit of interaction. And I might ask him some questions myself. Jazakallah. No, or we just sit here. It's up to you. I mean, it's a moment of relax. You can sit down. Okay. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. So I think first I'll start out with the point. I was watching a Q&A session of Zur, and he was talking to Ansarullah in another country, and the person who was talking to Zur was 70 years old. Zur said, "I'm fairly close to you in age, but not in the way I talk and in how I work." And that was quite interesting because Zur's taken good care of his health. So I think we'll keep this mostly interactive. So I'll ask the audience a few questions and we'll go from there. So what do you guys think is the average life expectancy of a man in this country? Does anybody know what is the average life expectancy of a man in this country? You can come up to the front, please. 82? Well, unfortunately, it's decreased. So, at this moment in time, it is now 79.5. Now, interesting enough, despite what you guys think, for an Asian man, for example, of let's say of Pakistani origin, the life expectancy is 82.3 years, which is pretty good. If you have crossed the age of 65, you on average have 18.8 more years to live as a man. So it's quite a long life expectancy. For an African man, it is even longer. If you are from not Afro-Caribbean, if you're from Africa itself, 83.8, and is actually the native population in this country. So if you have a lower life, if you are a white person born in this country, apologies for the term, but that's the ethnic definition used by the government, is actually 79.7. For Indian people, for people who identify as of Indian origin, it is again 82.3. Yeah. So the first thing I try to say with the blessing of God, the life expectancy for an Asian person is a misconception to think that it's actually less. It's actually more than a person born in this country, and probably a lot of this is due to the fact that we don't drink as much alcohol as this local population. We'll go into this in a minute. Okay. So the second thing is, what is your chance of getting either a heart or circulatory disease in your lifetime? Can anybody guess? Does anybody want to guess? Yeah. What is your chance of getting a heart or circulatory? Circulatory illness is so anything involving your heart, and anything involving your legs, like peripheral vascular disease, which is basically disease of the arteries of your legs, or a stroke. Do people think everyone will get a heart attack at some point? Do you think that? No? Yes? So 50%? 50%, he's actually right on the mark, 50%. But interesting enough, in 1961, this was half of all deaths in this country were related to heart or circulatory disease, but we've made great progress. Yeah? It's now only the 1/4 of people in this country will die of a heart or circulatory disease, yeah, which is a big deal in the sense that we've had a huge reduction in death rates from this over lifetime. But still, 40,000 people every year under the age of 75 will die of a heart or circulatory problem, yeah, which are still big numbers. And this is why if you get to 65, you're actually lucky, because then you've got a lot of years left, yeah, if you're taking good care of yourself. It costs this country a lot of money, about £9 billion, because the problem is that if you develop a heart or circulatory illness, you may not be able to work, you may have to retire,
you will have a lot of disability. So, so you lose quite a lot of money from this. Now, the other thing I want to ask is, what do you guys think is the biggest cause of death in this country, apart from COVID, which is temporary? But you know, what are the biggest causes of death in this country? Can anybody guess? No. The biggest cause of death in this country is Alzheimer's. Number one, by far. So, dementia is number one now, and it is enormous. So we think that there are about 150,000 people with dementia in this country. By 2050, there will be 350,000. One of the biggest contributors is obviously if you have diabetes of any sort. Yeah, this is a big contributor to dementia. So the number one cause of death in this country is Alzheimer's dementia on death certificates. Number two is any form of heart disease. Number three is a chest infection. Yeah, but you know, if you're old and frail, you get a chest infection, you can die. Number four is lung cancer. And this is important to understand that 1 in 7 adults in this country smoke. And I know obviously some people on the Jamaat still smoke, but and obviously a lot of lung cancer can be traced back to smoking. The fifth biggest cause is a stroke. Yeah? So heart attacks are very common in this country, very, very common. How many people are admitted with a heart attack in this country per year to hospital? Can anybody guess? It's quite a big number. Any number would be welcome. So it's about 100,000. Yeah, 100,000 people a year are admitted to heart attacks in this country. It's quite a large number. And the interesting thing is that 7 out of 10 of these people used to die in the 60s and 70s. Now 7 out of 10 will survive, but 3 out of 10 will still die. So if you have a heart attack, you know, you use it, so this is what people need to understand. A heart attack is not something that happens suddenly in reality. A heart attack is something that comes from damage to your blood vessels over your lifetime. So let's say you smoked, or you were overweight, or you had diabetes, or you didn't exercise. Yeah. So 1 in 7 heart attacks are caused by obesity. 28% of the people in this country are now overweight, and 30% of children are overweight. This is called the obesity explosion, which is happening all over the world. Actually, let me ask, which country is the most obese in the world? Can anybody guess? America. Close, but unfortunately Mexico is first, because Mexico was where the American companies went in and sold all their Coke and Pepsi and whatnot. They have the highest consumption of fizzy drinks in the world. So they experimented on Mexico first, and then they went back to America. We are only number 5th as far as obesity is concerned in the world. So we're quite behind actually. Probably we're leading in Europe also. You know, it's, maybe part of the reason for Brexit, we couldn't actually fit in there. So, yeah, so we have about 100,000 strokes in this country every year as well, quite a large number of strokes. And this is what people need to understand. Obviously, the number of strokes, heart attacks is quite enormous. Strokes don't lead to as much death as heart attacks, but lead to a lot more disability. And a lot of the dementia that we were talking about, the vascular dementia, actually comes after a stroke, unfortunately, because you have a series of strokes, etc. So if you have diabetes, you're 2 to 3 times more likely to have a stroke. Okay? Now, if you have type 2 diabetes, which is the commonest form of diabetes in this country, yeah, and you lost a significant amount of weight, yeah, if you reduced your BMI, let's say you to 25, or in essence you basically managed to bring yourself back to a normal weight, what is the percentage chance that your diabetes will disappear? Will disappear in essence, you won't need tablets for it. You don't, and that means you don't need any medication. You can reverse your diabetes. Do you think it's possible? Maybe. It's about 50%. So 50%. So this is where there's a continuum. So a lot of people, as they get older, will develop what we call borderline diabetes. So they have
we know that the body systems are struggling, the pancreas is struggling. And then they go on to have diabetes, and as we define as diabetes, and then they need tablets and eventually insulin. But if those people lost weight, half of them would not require any medication. But it's a drastic weight loss. You're talking about quite significant amounts of weight. Yeah? The other thing is actually, even if your normal weight, it's better to be a little bit thinner. Yeah? It's better to be a little bit on the thin side, because there's data to show if you're a little bit on the thin side, if you're actually, let's say, as an Asian person, your BMI is less than 23, you will do better in your lifetime. Okay? Now, how many people do you guys think have diabetes in the UK? Can anybody guess? It's 4 million. 4 million. So a lot of people, actually, interestingly enough, and possibly some people in this room, do not know that they have diabetes. And obviously there's a lot of health checks now in this country, and people do get tested. But there are 650,000 people in this country who we estimate have diabetes and don't know about it. Yeah? Sometimes we see this in hospital, where they present with a heart attack or a stroke, and we say, oh my God, your blood sugar is high. And obviously that was the main cause of their heart attack or stroke. They have a much, much higher chance, as we discussed before, of getting a heart or circulatory illness, much higher, 3 times higher than that of the ordinary population. So as a diabetic, your risk of getting a heart attack, stroke, kidney failure, etc., is much, much higher, and therefore you need to reduce that risk. Yeah. As we discussed, so let's just go through quickly the risk factors in turn. So 1 in 7 people in this country smoke. Yeah. We have 15,000 smoking-related deaths per year. There is no amount of smoking which is good for you. Yeah. You should, if you do smoke, try stop smoking. It's the #1 risk factor for disease, for any sort of heart disease in this country. The second thing is diet. Yeah. So only 1/4 of adults in this country, by definition, take the amount of fruit and vegetables that is required or recommended. Yeah, it's quite a small amount. So, and we know that 1/7 of heart attacks are related to people not keeping their diet under control. This is a significant percentage. Yeah. So one of the things I was reading once Muslim Madrasa wrote is that he said that the reasons the Muslims were able to overcome the armies of the Romans and the Persians, one of the reasons was that the Muslims actually, it wasn't just prayer, it's the fact that they practiced. Yeah, they would exercise, they would practice all day, so they were ready for these battles. Yeah, so they kept their bodies fit. This is one of the recommendations. He said we should try and be fit, because this is how the Muslims, one of the reasons the Muslims overcome all these armies. Now, thankfully in our Jamaat we don't have this problem, but 1/4 of people in this country drink too much alcohol. And if you look carefully, what are the reasons why in the life expectancy gains have stopped, and people are actually now, especially for example in Scotland, life expectancy is significantly reduced, is because of alcoholism. Alcoholism is a growing problem, and in lockdown has been a huge problem, because people can actually have alcohol delivered to their house. So we're very, very lucky to have Ahmadiyyat and Islam, which prevents us from doing that. Now, just some other more dangerous things. Now, if you have had a heart attack, and this is very unfortunate, and I do tell this to my patients, and they find it very uncomfortable, but you have a 20% chance of having a stroke, heart attack, or death within 1 year. Yeah, because you've reached that end phase. You've had a lot of damage to your body already, and you've reached that level where there is a lot of damage in the arteries of your body, and therefore your risk is quite high. But even for those people, I'll say, look, a lot of people won't listen, but you could be that person who's the exception, who can completely change his lifestyle, who can exercise, who can lose weight, who can change their diet, and be that person I meet 15, 20 years later, and he's still not had a heart attack or another heart attack or stroke. His stents are intact, he's doing well.
Yeah, and there's lots of people who have made that change. So I think that so just summing up, because I think we don't have that much time left, so we'll stop for questions, and obviously Hamas will say a few things. But Asians, this is a misconception, yeah? The Asians are unhealthy and they live less than the local population. That is not true. Asians are healthier overall than the native population of this country and have longer lifespans. And people from Africa have even longer lifespans than Asians. So this is a misconception, yeah? And if you take good care of yourself, there is no reason for you not to live to that lifespan in a healthy manner. What you're doing is, by improving your lifestyle, you're giving yourself extra healthy years. Yeah? You give yourself an extra 5, 6, 7 years where you're healthy, you can spend time with your family, you can do your Jamaat work, and you're healthy, rather than spending your 70s with some sort of disability or problem. Okay, but I'll stop there. Jazakallah Mahmood. आपसे गुजारिश करूँगा कि उर्दू में भी कुछ हमारे लोग हैं जो पसंद करेंगे कि उर्दू में भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए. मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिर महमूद साहब के आपने डरा दिया लोगों को कि ये सारी बीमारियां हैं. बहरहाल बीमारियां तो हैं और उससे छुपना भी नहीं चाहिए, लेकिन असल बात तो ये है कि कुछ कर सकते हैं उसके बारे में, और क्या चीज़ें हैं, आसान क्या चीज़ें हैं जो कोई कर सकता है ताकि वो इन बीमारियों से बचे, और कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जाए, डायबिटीज़ या हार्ट डिज़ीज़, उससे वो आगे किस तरह बच सकें और अपने सेहत को ठीक ज़्यादा बेहतरी की तरफ लाएँ. तो वो तो है कि डायबिटीज़ में तो खैर लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट, ख़ास डाइट होता है, लेकिन अपना अगर आप वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, फ्रूट वेजिटेबल लें, गोश्त कम खाएं. अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो अगर गोश्त तकरीबन बिल्कुल छोड़ दें तो बेहतर है. ठीक है, गोश्त और स्पेशली फूड जो हम लेते इस कंट्री में प्रोसेस फूड लेते हैं वो काफ़ी मसला है. प्रोसेस फूड का मतलब असल में ये है कि 200 साल पहले लोग ये प्रोसेस फूड नहीं होता था जिस तरह हम खाते हैं, और उस ज़माने में लोग जो कैलोरी जो थी जो खाना है वो अमाउंट तकरीबन वही थी जिसकी एनर्जी जो उसकी है. लेकिन क्या फ़र्क पड़ा है कि जब प्रोसेस फूड आया है जो फैक्ट्रियों में बनाते हैं तो वो आपका बॉडी ज़्यादा तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है, वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है. तो मेरा पॉइंट ये है कि प्रोसेस फूड अवॉइड करें, गोश्त कम खाएं, वेजिटेबल ज़्यादा लें, फ़िश अच्छा है आपके लिए, खाना चेंज करें, ये नंबर 1 चीज़ आप कर सकते हैं. दूसरा चीज़ ये है कि एक्सरसाइज का हम कहते हैं कि 150 मिनट पर वीक, लेकिन अब एक्सरसाइज की डेफिनेशन दोबारा चेंज हो, कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि रनिंग या वॉकिंग, वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी है. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का वेट लिफ्टिंग या इस टाइप का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप वेट लूज़ करें और एक्सरसाइज करें, दोनों करें, तो आपका वेट लॉस मेंटेन रहेगा. ठीक है, अगर आप सिर्फ वेट लॉस ही कोशिश करते रहें तो मसला ये होता है कि वज़न लूज़ करते फिर दोबारा वापस आ जाता है. ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ईयर्स, आप एक्स्ट्रा साल आप ज़िंदा रह सकते हैं इसके साथ, खुदा के फजल के साथ. ठीक है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, ये सबसे आसान काम है और तमाम दवाइयों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. जो दवाइयाँ जो हैं वो उनकी इफ़ेक्टिवनेस जिसके इस कंपेयर टू अगर आप एक्सरसाइज करें और वज़न कम करें कम है. ये बहुत सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है अपने आप को वो हेल्दी रखने का हार्ट के लिहाज से. कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. खाकसार हल्का बैतुल फतूह से है. तो ताहिर अहमद चुगताई मेरा नाम है. तो मुझे 2014 में हार्ट का स्ट्रोक हुआ था और 2016 में मुझे ब्रेन का स्ट्रोक हुआ था. जब हार्ट का स्ट्रोक हुआ था तो मैं 72 घंटे हॉस्पिटल एडमिट रहा था, बेहोश रहा था. तो अब मुझे व्यूरोफीड दे रहे हैं और कभी वो थिक हो जाता है खून, कभी पतला हो जाता है. और अब जब मैं चलता हूँ तो मुझे काफ़ी, जब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ सांस चढ़ जाता है काफ़ी. तो इसके मतलब अगर थोड़ा सा कोई गाइड करे तो जज़ाकल्लाह. हम तो इंडिविजुअल इस तरह एडवाइस नहीं ले सकते पब्लिक में,
آپ اگر بعد میں مجھ سے بات کر لیں تو اس پہ ڈسکشن ہو سکے، لیکن جنرلی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بہت ساری نئی دوائیاں آ گئی ہیں جو ہارٹ کے کنڈیشن کو امپروو کر سکتی ہیں، اور اگر انسان ایکسرسائز کرے تو اس کا ہارٹ کی اسٹرینگتھ بڑھ جاتی ہے، اگر وزن کم کرے تو اگین ہارٹ پہ بوجھ کم پڑتا ہے، اور جو نئی دوائیاں جو آئی ہیں کچھ اس سال آ گئی ہیں، اگر ان کو ٹرائی کیا جائے تو ہارٹ کی کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ میں اس وقت 70 ایئرز کا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو میں آپ سب انصار بھائیوں سے ایک تھراپی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1996 میں نے الفضل اخبار میں پڑھا کہ جو لوگ گارلک کھاتے ہیں ان کے یہ فوائد ہیں۔ میں اس وقت 45 کا تھا، تو سنس دیٹ ڈے ٹل ٹوڈے میں صبح ایک گارلک کا چھوٹا سا پورشن لیتا ہوں، 3 گلاس بڑے والے گلاس، ہاف نیم پانی، گرم پانی، وہ میں پیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایکسرسائز کرتا ہوں 10 to 15 منٹس، اور ایکسرسائز میں لیٹ کے کرتا ہوں ناؤ ڈیز۔ ایک سائڈ پہ لیٹتا ہوں، یہ میں لیگ اوپر کرتا ہوں اباؤٹ 30 ٹائمس، پھر اسی لیگ کو میں پش کرتا ہوں اباؤٹ 15 ٹائمس، پھر اس لیگ کو میں آگے پیچھے کرتا ہوں اباؤٹ 30 ٹائمس، پھر دوسری سائڈ، پھر بازو ایسے کرتا ہوں، پش اپ کرتا ہوں اباؤٹ 40 ٹائمس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب موسٹلی جو انصار بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ 60 پلس ہوں گے، ان کے لیے تو کوئی ہے نہیں، مگر جو ینگ جنریشن ہے، ینگ مین آفٹر 40، اگر یہ آپ ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی، اور میں کوئی میڈیسن نہیں لیتا الحمدللہ، نہ بلڈ پریشر کی، نہ کسی چیز کی بھی نہیں لیتا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے ایکسرسائز کریں، اور اگر آپ کو لہسن گارلک آپ کی باڈی کے لیے اچھا ہے، اس ایج میں نہیں کہہ سکتا، تو آپ ضرور لیں، اور خاص طور پہ پانی جب بھی پئیں اس کو گرم پئیں، اور کھانے سے پہلے میں پانی پیتا ہوں، کھانے کے بعد میں پانی نہیں پیتا، وہ 1 گلاس پی لیتا ہوں، 1.5 پی لیتا ہوں۔ تو یہ میں شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سب بھائیوں سے، تو آپ کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ کسی اور نے سوال کرنا؟ یس۔ Assalamu alaikum, Dr. Saab. Thank you for your presentation. I just want to say something. You mentioned all it. So please don't think that you're scaremongering or anything, but the data that you've given us where, 200,000 people are this, 300,000. But the total population of this country is 60 million. Yeah. How do you equate that to the percentage? And the other one is, our Asian brothers, why is it that the government has gone to lengths to say, well, we from the Asian countries, the Asian origin, where the heat and we have plenty of exercise, we still end up with poor health? Now, I know recently the NHS and everybody have started health programs for everybody to join in at the local leisure centre, Darwin Centre. It's free, but all this scaremongering about, well, if you're black, you will have more chances of getting this, more chances of that. So how does that correlate with what you just actually mentioned to us? It's just a forethought. Thank you. So I think that, so it's because the distribution of disease is different. So Asians have more diabetes, and people of African origin have more high blood pressure. But what I was trying to say is that overall, you also have some things that protect you as well. So, for example, we have less alcoholism. Yeah. So the life expectancy, our life expectancy is still more. Yeah. Okay, thank you. I think
And I think the wider point is that whilst there are some things which are good in our lifestyles, there are still things that we can do better, which is that we need to focus on exercise. Not think of exercise as a chore, but make it a part of our everyday life. And to change not necessarily what we eat hugely, but the amounts that we eat, the proportions that we eat, so that we are focusing more on fruit and vegetables and a little bit less on the very calorie-rich foods, which we perhaps like to eat a lot, just eat a little bit less of them, that's all. So it's just a slight tweak or change. But it doesn't take away from the fact that if you are from an Asian background, that does increase your risk of diabetes, which leads then to an increased risk of heart disease and stroke. This is a fact. No, but then if you narrow the number down for the Asian population, it's still far less than what is being put across. Thank you. Okay. Sorry, I'm not sure I understood your point. Yeah, I didn't understand. Sorry. We come from a hot climate, and obviously the hot weather and the way we exercise and the way we walk and everything else that goes with it. But this, we will have that definitely because it's hereditary in the genes that we carry it from our countries through our progeny. When we have children, they will carry it on as part of it. So we need to have some kind of preventive measures in so that children now going through the whole process don't end up with it or try not to end up with it. So yeah, Jazakallah, you're absolutely right. It isn't entirely hereditary, but you're right that there are things that our younger population should be doing to prevent them from getting these diseases, and it's all the things that we just talked about, which is exercise and a healthy diet. Yes. Last question, I think. अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब, मैंने एक अपना तजर्बा आपसे शेयर करना था कि मुझे 2 दफ़ा ब्रेन हेमरेज हुआ है और दूसरी दफ़ा जब स्ट्रोक हुआ था तो इतना सख्त हुआ था कि डॉक्टर कहते थे किसी टीका लगाएं और फारिग कर देना अगले जहान ना। जर्मनी में ये मामला हुआ था मेरे साथ ना, मगर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। मैं पैरालाइज हो गया था, व्हील चेयर पर चला गया था। तो एक प्रोफेसर का मैंने ना एक लेक्चर सुना था जर्मन में, वो उसका ये कहना था कि जब हमें ब्रेन हेमरेज होता है या हम पैरालाइज होते हैं तो हमारे मसल कट जाते हैं, और अगर हम ट्राई करें तो खुदा ताला ने जो सलाहियत बख्शी है कि वो मसल दोबारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब मैंने सुना था पहले ब्रेन हेमरेज में, उस वक्त मैं बिल्कुल पैरालाइज नहीं हुआ था, मगर दूसरे ब्रेन हेमरेज में मुझे ये याद था कि मेरे साथ ये मसला हो गया, मसल्स मेरे कट के होंगे। तो मैंने लेटर एक्सरसाइज ऐसे बाजू लाना शुरू कर दिया, टांगों को मूव करना शुरू कर दिया, जितना मुझसे होता था ट्राई करता रहा। एक दिन आया अल्लाह ताला के फजल से मैं वो व्हील चेयर से वो स्केच पे आ गया, स्केच से नॉर्मल चलने पे आ गया। अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ अल्लाह ताला के फजल से गुजार रहा हूँ। तो ये इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट। और दूसरी बात ये कि मुझे कल की बात है कि मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरी तकरीबन काफ़ी अर्से से 20 जो होती है, जो शुगर से जर्मनी के लेवल के हिसाब से 400 होती है, 400 कभी 20 कभी 25 ऐसे ही। तो मुझे डॉक्टर ने बहुत दफ़ा कहा कि वो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, दोबारा भी ये भी हो सकता है। वो मेरा लेवल ठीक हो ही नहीं रहा था। मैंने कल से आज तक वो खुद ही घर में एक पेस्ट बनाई है, वो इस्तेमाल की है और बार बार शुगर चेक कर रहा हूँ। तो आज सुबह जब मैंने लास्ट टाइम चेक की थी सुबह, तो मेरी 7.5 थी, वो 20 से कम हो के वो और उसमें डाइट वो ब्रेड वगैरह छोड़ी है, कल की मैंने 2 दिन हो गए हैं। तो वो पेस्ट और हल्की फुल्की ब्रेड खा रहा हूँ अल्लाह ताला की फजल से। नहीं बहुत माशाल्लाह। We supposed to finish? Yeah, all questions. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakumullah, Dr. Saiban, Dr. Hamad Sahib, Dr. Mahmood Sahib. Jazakumullah Asl Jaza. I hope everyone has benefited from their discussion and hope they will be more careful about our health, inshallah. As we know that in our Jamaat, as Dr. Sahib has said, Asian population have more life expectancy, but apart from that, we know
that by the grace of Allah in our Jamaat, some of our workers keep working up to at the age of 90s, and that is a special blessing that because by the grace of Allah, we try to do the Jamaat's work. So that is another beneficial thing which I thought I should mention, that if we keep doing and if we are active in our Jamaat and keep doing the Jamaat service, then also is another thing with which we can improve our health. But Jazakumullah, Dr. Saban, and I think now I will announce a few more things before we end here. The lunch time, it is the lunch time now, so we can go for lunch, but the Zohar and Asr prayer will be offered at 2 o'clock. And when we come here for the namaz, if the first thing is we can go to the mosque if there is a space there, but if not, then we can come here and join here by just turning the chair to right direction, which is shown by the white lines. And after that, at 2:30, the next session will start here with the recitation and the nazm. So now it is lunch, then 2 o'clock is the prayer, Zohar and Asr, and at 2:30, please come and join here again. Jazakumullah ahsan jazak.
سیشن چل رہا ہے 2:30 بجے سے لے کے 3:40 1 گھنٹہ 10 منٹ 3:40 میں ریفریشمنٹ ہے 30 منٹس. ہاں یہ مین ہمارا سیشن یہ مین سیشن ہے اس میں 3 چیزیں اور پھر یہ ریفریشمنٹ ہے. کون کر رہا ہے سر افتخار یاسر. اچھا He's coming. And then review. کب کا یہ اچھا دوران اعلانات اس میں کسی نے دیا تھا لیکن اس کی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ اصل میں پتہ ہے انہوں نے چینج کیا ہے اس کی وجہ دوسرا انہوں نے لگایا تھا اس میں یہ فیسلٹی نہیں تھی. اچھا دیٹ از وائی دے ہیڈ ٹو چینج اٹ. ٹھیک ہے. وہ جو ہے مسجد میں پڑھا وہ نہیں وہ پہلے یہاں تھا نا. ہاں ہاں مسجد میں جو اب پڑھا ہے وہ یہاں تھا. اچھا چینج ہوا ہے کل. پہلے جو یہاں تھا وہ راتوں رات ہم وہاں لے کے گئے کیونکہ میں نے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی. نہیں نہ کریں. وائٹ ٹھیک ہے نا آج ٹھیک ہے پانی بھی آپ کے پاس ہے. سائیکالوجیکل بھی ایسا ہوگا تو اگر آپ سنا اور کچھ پتا ہو نماز پڑھنے
Well, when I was elected and I was told I was there, I knew I had become a Khalifa. That was that, and I felt awful. बदले ना हम तौर हमारे हैं वही. The person who is elected doesn't propose his name. Most often than not, he tries to keep away from such responsibilities, to shun the responsibilities. But when imposed, then he goes forward like a brave man and carries them. हैं वही फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही. What is happening in Pakistan is a dictatorship, and they know it. Everybody knows it. How can I work in Pakistan under this ordinance as Khalifa? So I can't live there for a single moment without relinquishing my office. I kept on telling Ahmadis to go closer to Allah. There our safety lay, and nowhere else. कभी आके देखो तो सही बज़ में जहां में कल तक. Those who stood for Pakistan, who sacrificed all they had for the sake of Pakistan, who suffered for Pakistan, they are left aside as enemies of Pakistan. करते थे तुम्हारे हैं वही. I came here in 1984 November, and I went to Pakistan back on 1990 once, and then I didn't go. It was 2003 when I requested Hazur that I would like to visit once Pakistan with my family. So he was really shocked. He said, "You haven't been to Pakistan for last 13 years? I said, "No, sir." So he said, "No, you must go." Then we had a mulaqat before leaving. Then he gave my wife 400 pounds. Okay, look, this is your expenditure in Pakistan. So I went to Karachi after 3 days.
I was coming when I got a message from Nasser Said, my second in command here, that Hazur has died. So it was a big shock. न वो तुम बदले न हम तार हमारे हैं वही. 19 April 2003. The Ahmadiyya Muslim community is facing a crisis following the demise of its Khalifa, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Rahmullah. His closest aides are in shock, not least Head of Security, Major Mahmood Ahmad, who is doubly devastated to have been so far during his master's final hours. Stranded in Karachi, Major Sahib phones Pakistan's most senior administrator, the Nazir-e-Ala, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad, for guidance. This is what I want to say, that unfortunately, I was not there at that time. So I rang up Mia Masroor Ahmad at that time, and after condolence, I asked him, what are instructions for me? So he said, go back immediately and take over. He was much calmer than me. I was weeping, but he was okay. He was telling me, okay, it's all right, part of life. He gave me encouragement and he said, you immediately go back. Sahibzada Mirza Masroor Ahmad is a nephew of the late Khalifa. He has been a life devotee of the Ahmadiyya Muslim community for over 2 decades, including 8 years in Ghana, Africa. घर में कोई बात हो रही थी हजूर के बहन भाइयों की, और लोग कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो अब्बा हजरत साहब उन दोनों अफ्रीका में होते थे. तो अब्बा कहते, लेकिन मुझे तो अपना वो बेटा प्यार है ज़्यादा जो अफ्रीका में Allah ke naam pe gaya hue. In recent years, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad has served with distinction as the Nazir-e-Ala of Pakistan, becoming a great favourite of his Khalifa. Of all of Hazrat Khalifa Masih Rabi's nephews who were working in Pakistan, who were Vakfeen-e-Zindagi, Hazur would always refer to them by their first name, but he would always call him Mia Masroor. And he would speak with a lot of affection. अब जब के मैंने इनकी जगह नाज़िर-ए-आला और अमीर मकामी इनके सरदादे मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब को बनाया है, तो मेरा इस इल्हाम की तरफ भी ध्यान फिरा कि गोया आप अब ये कह रहे हैं तू मेरी जगह बैठ. ये ज़िक्र खैर है ही बहुत प्यारा, और मैं सारी जमात को हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के लिए दुआ की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ. और बाद में मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब के मुतालिक भी कि अल्लाह ताला इनको भी सही जानशीन बनाए. तू अब हमारी जगह बैठ जाए का मजमून पूरी तरह इन पर सादिक आए, और अल्लाह ताला हमेशा खुद उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी इयानत फरमाए. एक दफ़ा बल्कि कोई बात हुई थी तो अब्बा ने कहा था, इनका मुझे पता है कि ये मेरे हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सके, जो मैं ये कहता हूँ ये वही करते हैं. तो हजूर का गैर मामूली अताअत का जो अंदाज़ था वो मुझे बल्कि हैरत भी होती थी कि बगैर किसी सवाल और उसके जो भी कहा गया हजूर का ये था कि इसी तरह ही करना है. हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला के खुतबात हमारी दीनी तरबियत के लिए हर हफ्ते हमें सुनने का मौका मिलता है. अल्लाह ताला का ये बड़ा एहसान है कि जमात को एक हाथ पर इकट्ठा किया हुआ है. Hazur would really trust in Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib's judgment.
On a number of occasions, I heard him say something like, because Mia Masroor has said this, then this is how we're going to do it. And then in 2001, I visited Pakistan for a few weeks. And before I was leaving, Hazrat Khalifa Masih Rabi told me to stay close to Mia Masroor, and he said that anything you need, if you have any issues there, turn to Mia Masroor. However, the Nazir Ala's prominent position has made him the innocent target of state-sponsored persecution. ایک بار غلط جھوٹا مقدمہ قائم ہوا تھا، اس کی وجہ سے حضور اور 2 یا 3 اور افراد تھے، وہ ان کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور جیل لے گئے تھے. کیس تو تھا، کافی دیر وہ جاری رہا، جیل میں رہے. اس دوران میں بڑی پریشانی بھی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح یہ ریزالو ہوگا، اور کوئی ایسی امید نہیں تھی کہ حکومت جو ہے وہ مانے گی ریلیز کرنا اور بیل ہو سکے گی، ضمانت ہو سکے گی. تو اس کے باوجود بھی میں ایک بار گیا بھی جیل ملنے کے لیے حضور سے، تو اور بہت سارے لوگوں نے بھی گئے ملنے کے لیے جیل. تو یہی دیکھا کہ حضور بڑی تسلی سے آرام سے ہوتے تھے جیل میں، اور جب کوئی ملنے آتا تھا تو بجائے اس کے دوسرے لوگ حضور کو تسلی دیں، حضور ان کو تسلی دے رہے ہوتے تھے. موڈ لائٹ کرنے کے لیے وہ مذاق کیا کرتے تھے حضور، تاکہ اگر کوئی بہت سنجیدہ نظر آ رہا ہو نا تو حضور کی اکثر کوئی ایسا مذاق لائٹ کرنے کے لیے کر دیا کرتے تھے. Now, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad faces a crisis far greater than his time in jail. The Khalifa has passed away, but not without leaving detailed instructions for his followers. In 1999, Hazrat Khalifatul Masih IV Rahimahullah Ta'ala fell ill, and it was decided by Sadr Anjuman Ahmadiyya and Tehreek-e-Jadid Anjuman Ahmadiyya that 2 of their representatives will go to London and inquire about Huzur's health. So Hazrat Sahibzada Mirza Khurshid Ahmad Sahib Marhum and myself were nominated for this purpose. We met to London, met Huzur, inquired about his health. After 2 or 3 days, Huzur called us into his office and directed us to bring a copy of the rules and regulations concerning the election of Khalifatul Masih. And he asked us to make some amendments in the rules. One amendment was that the election will take place in Masjid Fazl, London. Secondly, he said the Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan at Rabwa will control the election affairs and the related arrangements. And the Jamaat people in London, they will take every step with the permission of Sadr Anjuman Ahmadiyya Rabwa. As the most senior office bearer of the Sadr Anjuman, a heavy burden now falls on Sahibzada Mirza Masroor Ahmad, who must take responsibility for the Ahmadiyya Muslim community in the critical days ahead. اس کے بعد یہ جو پچھلی انتخاب خلافت کی کارروائی تھی وہ بھی نکالنی تھی، جو کہ ایک اور گھر میں کسی گھر میں سیف میں پڑی ہوئی تھی. وہ میاں خورشید کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ نکال کے لائیں. وہ ان کے ساتھ میں گیا اس گھر میں، وہاں سے سیف سے وہ کارروائی نکالی. اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے دی کہ یہ حضرت صاحب کی خدمت میں، مطلب ناصر والا کو دے کے آؤ. تو وہ میں لے کے پہلے ہم لوگ انجمن کے دفتر گئے، لیکن وہاں سے وہ آ چکے تھے. تو جب میں گھر گیا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب کے، تو حضور اندر نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں، اپنے سجدے میں تھے، ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے، میں شدت کے ساتھ
انتہائی گریہ‌وزاری کے ساتھ رو رہے تھے. میں نے پہلے کبھی حضرت صاحب کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا. نماز پڑھتے میں نے مسجد میں ہی پڑھتے تھے, ظاہر ہے وہ تنہائی کی نماز تو اس طرح نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ تھی, لیکن مسجد میں اس وقت جو حالت تھی حضرت صاحب کی وہ انتہائی غم کی اور گریہ‌وزاری اور دعائیں بے تحاشا بہت. اور میں وہاں بیٹھا رہا, حضرت صاحب کا انتظار کرتا رہا کہ کیونکہ وہ میں چیز لے کے بھی ساتھ نہیں جا سکتا تھا, وہ کاغذات وہ حضور کو میں نے دینے تھے تو تبھی جانا تھا. تو کافی دیر مجھے انتظار کرنا پڑا. حضرت صاحب نماز میں مصروف رہے, اس کے بعد پھر جب نماز ختم ہوئی تو پھر حضور تشریف لائے تو ان کی خدمت میں نے پیش کی. While senior office bearers and direct family are already aware of the situation, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad must now inform the wider community. I think it was about midday that we got a message again from Sahibzada Mirza Masroor Ahmad to say that Private Secretary should make an announcement on MTA of Huzur's demise. Munir Javed Sahib called and he said, I'm coming to record a message. Without saying what it is, he came to the studio. As he started speaking in Arabic, the early words of that message were in Arabic. I knew immediately before he even spoke in Urdu, and the rest of my colleagues were there. I just couldn't hold myself from bursting into كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. انتہائی رنج اور غم اور دکھ کے ساتھ تمام جماعت ہائے احمدی عالمگیر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آج مورخہ 19 اپریل 2003 صبح 9:30 بجے سیدنا و مولانا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع بقضائے الہی حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا تعالیٰ نے کبھی جماعت احمدیہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اب بھی وہی خدا ہمارا حامی اور مددگار اور محافظ ہوگا انشاءاللہ العزیز. مرزا مسرور احمد, ناظر اعلیٰ, صدر انجمن احمدیہ پاکستان, ربوہ. There was a corner next to the Mahmood Hall where now the sort of MTA transmission department is. And all the Ahmadis that were there on that day were just huddled there. They weren't moving, they weren't talking. There was a great sort of a sense of anxiety and a great sense of confusion amongst all of them. And I just remember this sort of, the stillness, how still everything was. خبر پہنچ گئی تھی سارے ربوہ میں, لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا اور لوگ آ رہے تھے. تو حضور اس وقت بڑی تسلی سے لوگوں سے مل رہے تھے, ان کو تسلی دے رہے تھے. اور باوجود اس کے کہ حضور نے چند گھنٹوں میں نکل جانا تھا اور بہت تیاری وغیرہ اور اس کی پلاننگ بھی کرنی تھی, لیکن حضور بڑے اطمینان سے لوگوں سے ملے. As the day unfolds, senior representatives of the Ahmadiyya Muslim community are summoned from around the world to the London Mosque for an electoral college that will select the new Khalifa. However, it is the start of a bank holiday weekend and the UK's official bodies will not issue any visas to enter the country for 3 days. Imam Saab called me and he asked me your name in the member of the committee of the Khilafat and please come to London as soon as possible. This is like someone put a mountain on my shoulder and really I was afraid. I realized that we will have problems. We had to get the electoral college down here quickly, and it is possible that some people's visas may not be processed or what have you. So I rang Tony Coleman, who was the local member of parliament here. So he came into my office, sat next door,
And from here he started making telephone calls to the Home Office. The late Khalifa was as a father to me. Can I say that my granddaughter suffered from childhood leukemia and came very close to death. And one of the things that helped her recover, her name is Evie, was actually the medicines which the late Khalifa mixed for her. The impact of what Tony Coleman did only came later, because when people started arriving here, a delegation that came from Japan said that when they found out about this incident, they went to the embassy to get visas, and the embassy said, "You must be joking. It's bank holiday, we are closed, you can't, earliest you can do is Tuesday when we'll reopen." And they said they were very disappointed. They went back and they said that literally in a few hours later they got a call from the embassy saying, "We've had instructions from London that a visa should be issued to you immediately." And throughout the world, messages went out from the Foreign Office that Ahmadis who wanted to come should be issued visas. For instance, in Germany, where we had large communities, I was told that there, the embassy stayed open all night. And in fact, they even got some of our Ahmadis to help them to issue visas to people who wanted to come. Sahibzada Mirza Masroor Ahmad must now depart Rabwa for London. He hopes to return in a week with the permission of whosoever is elected Khalifa. As he leaves, he visits some elder relatives in Rabwa, including Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahmullah's sister, Sahibzadi Amtul Basit. He was there only for a minute or two, if I remember correctly. So he came and said, "I'm leaving, and please pray," and then I think he left, and she walked him to the door. But he was also, I think, not in a hurry or rush, but he was very to the point, but also very calm. A convoy of 14 senior office bearers now departs Rabwa for a long journey, the first leg of which is by car to Lahore. रास्ते में मैंने असदुल्ला साहब को कहा कि हम इस टाइम तक पहुंचेंगे जब, तो उससे पहले कोई गाड़ी आपकी आगे जाके पहले चाय वगैरह बनवा ले, और जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, काफ़िला पहुंचता है, तो इनको चाय वगैरह पेश कर दें, और जिसने गुस्ल खाने जाना है वो वहाँ से फारिग हो जाए। खैर लोग, काफ़िला रुका, वहाँ पे चंद लोग उतरे गुस्ल खाने जाने के लिए, तो इतनी देर में वो चाय लेके आ गए एक साहब। तो मैंने चाय कहा बुज़ुर्गों को पेश करें, तो वो जब पेश की तो सबसे पहले या दूसरे नंबर पे मियाँ खुर्शीद थे, मियाँ अहमद थे और हज़रत साहब थे जो कि गाड़ी सामने खड़ी थी, इसी तरह बाकी सारे बुज़ुर्ग थे। तो जब उन्होंने पेश की तो एक सीनियर बुज़ुर्ग ने मुझे बड़ी शिद्दत के साथ डांटा कि ये कोई वक्त है चाय का, और इसका हज़ूर की वफ़ात हुई है, लोग सफ़र पे जा रहे हैं और तुम यहाँ चाय का इंतज़ाम कर रहे हो। तो मेरा ये था कि ज़ाहिर बुज़ुर्ग लोग हैं, शुगर का मसला है, कमज़ोरी हो जाती है, कोई भी चीज़ हो जाती है, तो वो तो ज़रूरत तो साथ लगी हुई है। लेकिन एनीवे मैं डर गया उस वक्त डांट खा के। तो अब मैंने मुतवक्को नज़रों से हज़रत साहब की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि नाज़िर साहब वाला तो वो थे और अमीर भी वही थे। तो मैंने कहा अब ये पहली डांट इनसे पड़ी है तो दूसरी अब हज़रत साहब से पड़ेगी। तो हज़रत साहब ने मुझे देखा और कुछ कहा नहीं, उन्होंने खामोशी से चाय का कप उठाया और पीना शुरू कर दिया। मतलब वहाँ से उन्होंने अमली तौर पे मुझे ये बता दिया कि कोई बात नहीं, और ज़ाहिर है ज़रूरत है तो पेश कर दो। तो बाद में फिर 2-3 बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि शुक्र है तुमने दे दी, हमने तो दवाई खानी थी, हम तो दवाई खाने से बैठे हुए थे। तो ज़ाहिर है वो मौके की मुनासबत से वो फिर इससे झीम भी रहे थे इस बात से कि हम कुछ खाने को मांगें, लेकिन वो हज़रत साहब ने संभाल लिया उस सूरत हाल को। When Hazrat Khalifa Masih Rabe Rahimahullah Ta'ala passed away, it was an immense feeling of being a sheep or a herd of sheep without a shepherd. The first news of any support or strength which I remember receiving, that there was a waft coming
from Rabwa, comprising of Marhum Mirza Khurshid Ahmad Saab and Marhum Mirza Ghulam Ahmad Saab and Mirza Masoor Ahmad Saab. A lot of the members of the Electoral College from Pakistan arrived in England because it contained lots of directors of Tehreek-e-Jadid and Sadr Anjuman Ahmadiyya. It was felt necessary that someone from Hazrat Khalifa Masih Rabi's family go to the airport and receive them, along with, from what I remember, Amir Sahib UK, Rafiq Ahmed Hayat Sahib was there and several other people. And I was the person who went to the airport. And one of the things that struck me is that out of all the people that got off the plane that day and of all the people we received, he was the most calm out of all of them and the most tranquil and the most at ease with the situation. He met me with a great deal of love. As soon as they landed, we were, all of us were there or thereabouts in Masjid Fazal. And when I heard, I hurried towards the guest house 65. I can still remember that feeling of a joy, a sort of a joy after when I saw them. And as I entered, all of the people who were sitting, although I was young, so young to all of them, they must have done it to everyone, but all of them stood up. So we hugged each other, and if there were any emotions, they were, kept very quiet. And then I escorted him to the coffin area. So he inspected the coffin and saw it, and then he looked into the security duties, whatever we were doing it, and he was satisfied. Then Shahzada Masoor Ahmad Sahib called a meeting and started planning. Those images that we have captured, I have filmed some, Sayyid Akil Shah Sahib has filmed some. So those were going to be reviewed and aired on MTA to let the public also, who can't attend, see Huzur's blessed face. But none of us, me or Akil Sahib, were happy with the filming that we did because of the way that the body was inside the coffin, because of the way the light was, and it was reflecting some shadows on the face also. It didn't look really nice, and I didn't want Huzur to be the last images transmitted to be remembered in that way. And it wasn't really what he looked like. His face, you couldn't really believe that this is a face of someone who's passed away. The alternative was really to take the body out of the coffin and film it that way. But I wasn't even sure it's an okay thing to do and to suggest. And I said to myself, let the more senior members make that decision and choice. So me and Akil Sahib were standing in the MTA's office under the monitor while this video was playing, and in that meeting, the chairman of MTA was sitting there with senior members from Rabwa as well as London, and amongst them was Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib, and he was sitting against the wall towards the TVs. Me and Akil Sahib were sitting quietly, and the discussion was whether this is good enough or it's not good enough. I chose to remain quiet, and everybody was almost saying, this is good enough, this is the best you can get, to the point that it was almost final. And all I remember is Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib, just out of the blue, he looks towards me and Akil Sahib and asks me, "Ode Sahib, what do you think?" I couldn't, even with that opportunity, I couldn't even say anything. I was emotional, and I couldn't even express myself properly. And then he said to me, "So you think it's better to take the body out and film it?" And that kind of really took me by surprise, as if he's read my mind. And then I just nodded. I said, "Yes, I think it's better if we do that." And then the decision was made to come after Asr, to bring the body, put it on in Mahmud Hall, and then we filmed the body again. And those pictures really were of a totally different level altogether.
The police have cordoned off the surrounding roads, allowing tens of thousands of grieving Ahmadi Muslims to stand at the gates of the London Mosque. Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib was making his way from the 41 guest house to the main mosque area, perhaps to the Mahmood Hall. And as he entered Gresham Hall Road, there was a huge crowd of people across the road, and his pathway was blocked. People would just part for him. And so he was able to get to where he needed to without any sort of hindrance. But the real thing I recall is the atmosphere at the time, the way people were looking at him. You could hear whispers, you could hear people talking. It's something I'll never forget because there was a real electricity in the air at that moment. He was standing outside Masjid Fazl, and he was completely surrounded by people. Everyone wanted to come and pay his respects to him and express their condolences to him. And there were so many people, and he met with all of them, but the situation became quite dangerous because there were, anybody could have taken advantage there. So eventually I held his hand and literally, took him out of the crowd and took him upstairs, because the thing was that we could have been a dangerous situation. But he himself was there for everyone. He was prepared to share everyone's sorrow. Despite Amir Sahib's security concerns, the highest ranking office bearer of the Ahmadi Muslim community continues to stand among the crowd. So because of so many people, the mosque was overflowing, and there were prayer mats had been laid out in all nooks and corners, and this prayer mat was just in a corner right next to flower beds, and it was not a very best of the places to have your it was very tight and everything. But I sat there with my cousin Sayyid Tahir Ahmad, and we were sitting there, and I got a glimpse of Nazir Allah coming for prayers. And he saw us, and there was just a little space with us, and he came and sat with us. Of course, he was being escorted by security at the time because he was Nazir Allah. So the fellow who was Mr. Nasser, who was on security with him, he asked him that, please don't, please come inside, or, place us inside. But I think he kept sitting over there. He said, that's fine. But I remember distinctly and vividly saying to myself that how humble and how humble this person is, and how extreme is his humility. As the day passes, grief-stricken Ahmadis are still unable to find contentment. That time was just fraught with tension. I'm thinking this is maybe something wrong. Why I'm young and I'm a very kamzor, weak person. Maybe some mistake to put my name in this committee. It's a very holy committee, and I'm come to my mind that now the ambulance coming and they took me to the hospital. I feel something I'm going to die. Really, this is not a joke. I still remember remarking or mentioning to my friend that everything feels so incomplete without a Khalifa. I remember saying that, I really can't wait until tomorrow, until the election of Khilafat, and until we have some sort of leadership again. The day of the election has finally arrived, and worshippers at the London Mosque are now almost overwhelmed with anxiety. I was in extreme state of fear for myself, for my belief, for my faith. I put in my mind before I leave Kababir someone to nominate his name Khalifa. Lakin I was not full with itmi'nan about his.
But there can be no delays. As the darkness of the night approaches, members of the Electoral College form a queue at the mosque's entrance. The end of the line. I stopped there, and recently two persons came from the left side. One, I know him, he was Hamidullah, Chaudhry Hamidullah, the Wakil A'la, Sahib. And another person, this person, when he came, I saw Roshni, like spark, Noor, coming from his face to my heart. And I start asking myself, who is this person? I know the Jamaat people. Who is this? I don't know this person. I walked in with Hazrat Masroor Ahmad into the mosque, and we sat right at the back, both of us, or right at the last people to go in. We sat at the back. And in fact, he gave me his mobile phone. He said, you're not supposed to take this in, but you hold on to it in case we have to make any contact. I was sitting in the library of Hazrat Khalifa Masih Rabi's residence. A lot of our family members were there. And throughout this period, absolutely everyone was just silent. There was absolute quiet and everyone was just praying. The secretary, Imam Saab, and the Sadr Ijlas, Chaudhry Hamidullah Sahib, and they start to read the rules, and in the end they ask who we want to nominate names. Okay, some people stop up and they start mention names. When they mention names, my heart's closed and refuse. I told myself, why is this bad feeling? They are holy man, why is this feeling? Now it's not your aql because you didn't know the CV, who is this person? Something like another systems work now. Refuse. Someone mentioned same person. I thought about him to nominate him Khalifa. And I asked myself, okay, raise your hand. This is the, I feel like Falij. I can move my hand and his name fall down. Amir Saab, Germany, asked the Sadr Ijlas to ask him to stood up to see the face of those people, because we came from different countries, east, west, north, south. Okay, when they mentioned Masroor Ahmad, I'm looking, where is Masroor Ahmad? He was in my group in the end where we removed the shoes near the door, and he's crying. And when I saw him, he's the same person I saw him before. He came from his face, Noor. I say, this is the Khalifa. तो हज़रत साहब का जब नाम पेश हुआ और उन्होंने वोट के लिए पुकारा कि जी अब जो इनके हक़ में हैं, तो ख़ुद ब खुद हाथ खड़े हो गए थे. और मैं अक्सर के बारे में जानता हूँ कि उनके ख़ुद ब खुद हाथ खड़े हो गए थे, हमने नहीं खड़े किए. ना उससे पहले हमारा कोई इरादा था, ना कोई ऐसी सोच थी. कोई 3 दिन में मेरे जहन में एक भी सोच नहीं आई. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तमाम अहबाब जमात हाय अहमदिया की इत्तला के लिए ऐलान किया जाता है कि आज मोरखा 22 अप्रैल सन 2003 मजलिस इंतखाब खिलाफत का इजलास बसदारत मोहतरम चौधरी हमीदुल्लाह साहिब मुनक़िद हुआ, और उसके बाद मुकर्रम व मोहतरम साहिबजादा मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब सल्लमहु रब्बहु को खलीफतुल मसीह मुंतखब किया. When the name of the Khalifa was announced, it was an almost instantaneous, do you want to call it magic moment, spell? You feel the amn, you feel the happiness, you feel the sa'ada of the farah, of tama'nina or sukoon, direct in like switch. It was an amazing feeling. That fear that I had for the last few days, it was lifted. It was your hearts were filled with happiness and joy. Although you've never met that individual, you've never interacted with him. You don't know what he's like. You don't know how to.
but it's that Allah subhanahu wa ta'ala has made His choice through this council. It instilled that peace again that you had lost in the last few days. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. احباب جماعت سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج کل دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، دعاؤں پہ زور دیں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں، بہت دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنی تائید و نصرت فرمائے اور احمدیت کا یہ قافلہ اپنی ترقیات کی طرف رواں دواں رہے. When we were inside and everyone was standing up inside the mosque, Fazl Mosque, this is the electoral college, and Hazur asked everyone to sit down because he was going to say something. And I think Imam Sahib announced that Hazur had said, you should sit down. And people outside heard it as well. And those thousands of people who were standing on the road everywhere, they immediately sat down. Every person, no matter where they were, they immediately sat down. Ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. ابا کی وفات سے کوئی 10-11 سال پہلے میں نے خواب دیکھی تھی کہ میں ایک کمرے میں کھڑی ہوں اور خالی کمرے سامنے 2 دروازے ہیں اور میں رو رہی ہوں، بہت زیادہ رو رہی ہوں، اکیلی کھڑی اور میں کہہ رہی ہوں کہ میرے ابا صرف 10 چل رہے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور یہ حضور آئے ہیں اندر اور میرے پاس آ کے کھڑے ہو کے منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن جیسے تسلی کے لیے ہلکا سا ٹھپکی پیچھے سے دیتے ہیں کہ رک کر جا. لیکن میں روئی جا رہی ہوں تو دوسرا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے ابا جھانکتے ہیں اور ابا کہتے ہیں مجھے دیکھ کے کہ رو نہ، اب میاں مسرور تمہارا خیال رکھیں گے. اس خواب سے تو بالکل یقین تھا کہ یہی ہیں شاید اگلے حضور. لیکن ابا کو نہیں میں نے بتائی تھی اس وقت کیونکہ امی کی وفات کے بھی کوئی چند مہینے گزرے تھے. لیکن جب ابا بیمار ہوئے تھے مجھے ایک دن لگ رہا تھا کہ بہت بے چین جیسے ہیں ابا، تو تب میں نے ابا کو یہ خواب سنا دی تھی اور ابا کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ اور بہت خوشی آئی تھی چہرے پہ. مجھے کچھ کہا نہیں لیکن ایک عجیب سی مسکراہٹ اور خوشی تھی چہرے پہ اور سر ہلانا شروع کر دیا تھا کہ ہاں جیسے ہاں میں مطلب مجھے پتہ ہے. I stayed in London several days after the Intikhab-e-Khilafat, and then on Sunday morning I had to go back to university because I had exams coming up. And I remember asking the private secretary whether I could meet Hazur before I left. And I'd only just made this request that Munir Javed Sahab, he went into the office and he came out saying I could go in. And Hazur was sitting there at his desk and he told me to sit down. I remember the very first thing he said to me was that things aren't going to be any different with me. If there's ever anything you need, if there's ever anything you need to speak to us to speak about, you can turn to me in the same way that you were able to turn to your grandfather. Sayyidi Mushfiqi Murshidi Meherban, humne behre Khuda teri bayat jo ki tu hamara hua, hum tere ho gaye
There were some few names suggested, and I don't know how I was elected, and I was elected anyway. रूहानियत की अजब रो चली शब गजीदों को फिर रोशनी मिल गई किरमजी शब हुई दिन हरे हो गए As the head of the worldwide Muslim community, it is my duty that I should draw the attention of the world towards establishing peace. I consider this my obligation because Islam's very meaning is peace and security. तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए जिंदगी तेरे दम से बदलने लगी इश्क ताजा हुआ जान संभलने लगी. Today, the institution of Khilafat is striving for peace in every possible way and to spread love and affection throughout the world. मेहरबान हमने बहरे खुदा तेरी बैत जो की तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए तू हमारा हुआ हम तेरे हो गए.
आज सबसे पहले तो एक गम और खुशी की ख़बर है। खुशी इसलिए कि शहादत जो अल्लाह की तरफ से नसीब हो वो दायमी ज़िंदगी की बिशारत होती है, बहुत अजीम ख़बर होती है और पिछलों के लिए गम भी होता है उसमें। तो आज की ख़बर में ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पोता जो एक बहुत ही आला दर्जे का वक्फ़ ज़िंदगी था, उनका नाम था ग़ुलाम कादिर और बहुत अच्छी तालीम हासिल की, लेकिन क़तन दुनिया की परवाह नहीं की और वक्फ़ के लिए पेश कर दिया अपने आप को। तो इस ख़्याल से आज सबसे पहले जो नज़म आपके सामने पेश की जाएगी वो है हो फज़ल तेरा यारब या कोई इब्तला हो फज़ल तेरा या रब या कोई इब्तिला हो, राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो, मिट जाऊं मैं तो इस लश्कर जंगवी के 4 इश्तिहारी बदमाशों ने उनकी कार समेत उनकी लाश को जला देना मकसूद था, जिसमें दहशतगर्दी के जदीद तरीन हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और बहुत सी कलाशनकोफ़ें भर दी जानी थीं कि इनको शियों पर ख़तरनाक हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस किया जाना था। और ये इल्ज़ाम लगता कि सारे पाकिस्तान में जो असलहा तक़सीम हो रहा है, ख़तरनाक और बदमाशियाँ की जा रही हैं, ये जमात अहमदिया करवा रही है। उम्र मेरी कट जाए काश यूं ही। उसको समझ आ गई कि ये एक बहुत ख़तरनाक साजिश है, चुनांचे उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि उसको क्या तकलीफ़ दी जा रही है। उसके गले घूंटने की कोशिश की गई, उसको अंदर खंजर मार के भी मारने की कोशिश की गई ताकि वो बच के बाहर ना निकल सके। बड़ी सख्त जानी के साथ सारे मसाइब बर्दाश्त करते हुए वो इनके जंगल से निकलने पर कामयाब हो गया और ये पसंद किया कि सड़क पर उसका खून बह जाए ताकि जमात अहमदिया इसके इस साजिश के बदसरा से महफूज रहे। आखिर दम तक इनसे लड़ता रहा, सड़क पर बाहर निकलकर इनकी गोलियों का निशाना बनना कबूल कर लिया। तेरे सजदे में और सामने खुदा हो। इस शहादत का ये पहलू ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि क़यामत तक शहीद के खून के हर क़तरे को आसमान अहमदियत पर सितारों की तरह जगमगाता रहेगा। बस ऐ शहीद, तू हमेशा जिंदा रहेगा और हम सब एक दिन आकर तुझसे मिलने वाले हैं। जिंदाबाद गुलाम कादिर शहीद, पाइंदाबाद। उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। April 1999. Enemies of Ahmadiyyat have kidnapped and assassinated Hazrat Khalifat al-Masih IV's nephew. Shock and grief follow the martyrdom. Lots of people passed away. He would always take things in his stride. But there's a few people I remember where Hazrat Khalifat al-Masih was really, you could tell he was affected. Amongst those was the shahadat of Ghulam Qadir Shaheed Sahab
And more than anything else, I remember him actually saying this. This wasn't just about the fact that Mamun Qadir had been martyred, but that the blood of the promised Messiah had been spilled in the sort of persecution of the Jamaat. And he really took this on. It was an emotional impact that I noticed a lot, and I think it stayed with him. मैं इसकी खूबियों पर गहरी नज़र रखता था, मैं जानता था कि क्या चीज़ है। इस वजह से मैं बहुत ही प्यार करता था। गोया ये मेरी आंखों का भी तारा था। मुझे सिर्फ एक हसरत है, काश कभी लफ्ज़ों में उसको बता भी दिया होता। नाज भी है और गम भी है। इन दोनों जज्बात ने मिलकर कभी मेरे दिल पर ऐसी अलगार नहीं की जैसे कादिर शहीद की शहादत ने की है। Despite his personal pain, Hazrat Khalifatul Masih's first priority is to console the martyr's young family. वहाँ हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह का फ़ोन आया, मेरे से बात हुई तो हजूर बहुत रो रहे थे और हजूर ने मुझे पहला जुमला ये फरमाया कि नुच्छो, अल्लाह मियाँ ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के गुलशन का सबसे खूबसूरत फूल चुन लिया है। और फिर उसके बाद हसन ने बहुत दुआएं दी। फिर हसन ने आखिर में फरमाया कि मेरी नुच्छो बेटी का खुदा हाफिज़ हो। The kidnapping took place on the outskirts of Rabwa. This town is overseen by Pakistan's Nazir-e-Ala, a position held for many years by Sahibzada Mirza Mansoor Ahmad. یہ بات میں نے کبھی آج تک نہیں بتائی، یہ نوٹ کر لیں۔ جہاں صاحبزادہ مرزا منصور ہیں صاحب بیمار ہوئے نا، مطلب جتنی میں دعا کرتا تھا میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے 2000 میں ریٹائر ہونا تھا، میں نے کہا میاں صاحب کو ہر صورت میں 2 سال زندگی دے اور نہیں کچھ دینی تو میں ریٹائر ہو جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں کون ناظرانہ آئے کون ہے، میری کس کا بنے میری عادتیں خراب کی ہوئی ہے میاں صاحب نے، بڑی شفقتیں ہیں، تو میں بڑی دعا مانگی، میاں صاحب بہت ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اور بچے دیکھو کس طرح سے کوئی پیار سے سلام کر رہے ہیں۔ مرزا مسرور احمد صاحب، وہ جو یہاں بھائی منصور کے ساتھ لندن آئے تھے نا، اور ہمارے ساتھ ہارلی پول وغیرہ کا سفر بھی کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ بہت مزہ آیا تھا نا۔ یہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، اب یہ ناظر اعلیٰ ہیں وہاں۔ جب ابا نے حضرت صاحب کے ناظر اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا خطبے میں پھپھا جان کی وفات کے بعد، واپس آئے تو بہت خوش تھے ابا۔ فائزہ کو شاید بتا چکے ہوئے تھے، ہمیں تو بہرحال نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں واپس آ کے میز پہ کہہ رہے تھے کہ کیسا لگا میرا انتخاب، بتاؤ۔ بہت خوش تھے، ایکسائٹڈ بھی تھے۔ مجھے تو خیر بہت اچھا لگا تھا، میں نے کہا ابا بہت اچھا ہے، میں نے کہا حیرت تو ہوئی ہے لیکن بہرحال بہت اچھا ہے۔ ابا کہتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، ہر ایک جو آتا جاتا تھا کہ کیسا لگا تم لوگوں کو، کیا میں نے مطلب جو میں نے چنا جس کو وہ تم لوگوں کو کیسے لگے۔ ہر صاحب ناظرانہ بن گئے، انہوں نے ایسی شفقت کی، میر صاحب انہوں نے ایسی شفقت کی کہ مجھے میاں منصور نے تو بلا دیا۔ ربوہ میں کافی حد تک سبزہ نظر آنے لگ گیا ہے، لوگوں کو میں شعور پیدا ہو چکا ہے۔ خدا کرے حضور کی خواہش کے مطابق ربوہ ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور غریب دلن کی طرح سجا ہوا شہر بن جائے۔ Sahibzada Mirza Masroor Ahmad was the first boy born to the promised Messiah alayhi salam's family in the town of Rabwa. On completing his education, he devoted his life to Islam. Posted to Ghana, his family braved every challenge in the Ahmadiyya Muslim community's service, including his newborn son's life-threatening illness. افریقہ میں ہوتا ہے نا کہ پانی صحیح نہیں ملا کہ کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے نا سیویئر فوڈ پوائزننگ اور ڈائریا مجھے ہو گیا تھا، ہاف ڈیڈ والی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل والوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ حالات اس کے نا بچنے والے۔ تو امی کہتی ہیں کہ وہ خیر رونے کی آواز آتی تھی، کہتی ہیں دعا کرتی رہتی تھی، کہتی جب بند ہوئی تو میں نے سمجھا کہ چلو اب تو شاید نہیں رہا، تو اب کیا میں دعا کروں۔
लेकिन फिर कहती हैं कि फिर दोबारा रोने की आवाज़ आई, कहती दोबारा मैंने दुआ शुरू कर दी। तो एक बस दवाई जो थी वो घर में कोई पड़ी हुई थी, बड़ों की पेट खराबी की दवाई, तो पाकिस्तान से हजूर लेके आए हुए थे। तो हजूर ने फरमाया कि देखो इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम ये कोशिश कर लेते हैं कि जो भी अवेलेबल चीज़ें, ताकि बाद में हम अफसोस ना हो कि जो हमारे पास मीन्स थे उन्हें वो यूज़ नहीं किए। तो हजूर ने दुआ करके ना एक चमचा उंगली में डाल के हल्का सा वो चटा दिया कि चलो अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे। Within minutes of receiving the treatment, the child began to recover. Now, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad faces an even greater crisis, with his cousin martyred and Rabwa the target of intensifying persecution. और चूँकि वो मेरे खालाजाद हैं, बेगम साहिबा भी में दोनों मेरे खालाजाद हैं, इसलिए वो हर रोज़ जिस तरह ख़ानदान वाले जमा होते हैं अफसोस करने, उस तरह वो हर रोज़ आया करते थे। We were at Mirza Majid Ahmad's place because his son and my cousin Mirza Ghulam Qadir Shaheed has been martyred. And I remember him dressed in white, very quiet. He came and he sat and he talked a little bit, mostly quiet, and then he left. I've had a feeling that he did not want limelight to shine on him in any way or any form. दुख था, पूरी फैमिली के लिए बड़ा दुख था, लोग भी जो रवा के थे उनके लिए एक दुखी वाक़या था। तो जब वहाँ पे अफसोस के लिए हुजूर अभी आ रहे थे घर रास्ते में, तो ऐसा कुछ पैगाम आया कि अभी हुजूर ने बात करनी है तो अब घर आ जाएं। तो प्रिंसिपल आबिर रहमतुल्लाह ने से उनसे फ़ोन पे बात हुई और वाक़या शहादत पे उनसे डिस्कस हुआ। शुरू में ज़रा से मतलब ये कंफ्यूज थे कि मुझे समझ नहीं आती। रहमान अब हम इस इजलास की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं मुईद हामिद साहिब को दावत देता हूँ तिलावत कुरान करीम के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم
تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. اب حکیم مانسا صاحب سوری فار دیٹ ٹرانسلیشن پیش کریں گے. The verses just recited are from Holy Quran chapter 20, verses 131 to 134, Surah Al-Taha. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Bear patiently, then, what they say, and glorify thy Lord with his praise before the rising of the sun and before its setting. And glorify him in the hours of the night and all parts of the day, that thou mayest find true happiness. And strain not thy eyes after what we have bestowed on some classes of them, of the splendor of the present world, that we may try them thereby. And the provision of thy Lord is better and more lasting. And enjoin prayer on thy people, and be constant therein. We ask thee not for provision, it is we who provide for thee. And the good end is for those who guard against evil. And they say, why does he not bring us a sign from his Lord? Has there not come to them clear evidence of what is contained in the former books? جزاکم اللہ تعالیٰ سے الجزا. اب مکرم محمد آصف چغتائی صاحب نظم پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ مضمون کلام. جمالو حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. بلا کیوں کرنا ہو یکتا کلام پاک رحماں ہے. بہاریں جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. بہاریں جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستان ہے. کلام پاک
یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لوئے اما ہے وگر لالے بدخشاں ہے، اگر لوئے اما ہے وگر لالے بدخشاں ہے، جمالو حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے الجزا۔ اب مکرم راجہ برہان احمد صاحب، قائد تعلیم مجلس انصار اللہ یو کے تقریر کریں گے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے مطالعہ کتب کی اہمیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، محترم ممبران مجلس انصار اللہ برطانیہ، ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بانی مجلس انصار اللہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں، دنیا میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچپن سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، جوانی عمل کا زمانہ ہوتا ہے، اور بڑھاپا عقل کا زمانہ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی روح سے ایک حقیقی مومن ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اس کا بڑھاپا اسے قوت عمل اور علم کی تحصیل سے محروم نہیں کرتا، اس کی جوانی اس کی سوچ کو ناکارہ نہیں کر دیتی، بلکہ جس طرح بچپن میں جب وہ ذرا بھی بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہر بات کو سن کر اس پر فوراً جرح شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے فلاں بات کیوں ہے اور کس لیے ہے، اور اس میں علم سیکھنے کی خواہش انتہا درجے کی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا بڑھاپا بھی علوم سیکھنے میں لگا رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو علم کی تحصیل سے مستغنی نہیں سمجھتا۔ اس کی موٹی مثال ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ملتی ہے۔ آپ کو 55-56 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ الہاماً فرماتا ہے کہ قل رب زدنی علما، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہے جیسے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی عمر میں جہاں دوسرے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں اور زائد علوم اور معارف حاصل کرنے کی خواہش ان کے دلوں سے مٹ جاتی ہے، اور ان کو یہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہی کرتا ہے، تجھے ہماری ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ خدایا میرا علم اور بڑھا، میرا علم اور بڑھا۔ پس مومن اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی علم سیکھنے سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک لذت اور سرور محسوس کرتا ہے۔ اس کے مقابل پر جب انسان پر ایسا دور آ جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے
میں نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے. اگر میں کسی امر کے متعلق سوال کروں گا تو لوگ کہیں گے کیسا جاہل ہے, اسے ابھی تک فلاں بات کا بھی علم نہیں ہوا, تو وہ علم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھ لو, حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے آدمی تھے, مگر پھر بھی کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو 50-60 سال کا ہو چکا ہے اور اب بچوں کی سی باتیں چھوڑ دے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ ارواح کس طرح زندہ ہوا کرتی ہیں. پس ہر عمر میں علم سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہی میرا علم بڑھا, کیونکہ جب تک انسانی قلب میں علوم حاصل کرنے کی ہر وقت پیاس نہ ہو اس وقت تک وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. قرآنی وحی کا آغاز جن الفاظ سے ہوا وہ ہمیں اس بات کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مطالعہ کی کیا اہمیت ہے اور اسے کس حد تک جاری رکھنا چاہیے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقرا کے معنی عربی زبان میں 2 ہیں, ایک لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا, اور پھر فرماتے ہیں اقرا کے تفسیری معنی ہیں کتاب پڑھ کے علم کو حاصل کرو, اور سب سے بہتر کتاب اور سب سے مفید کتاب, سب سے زیادہ ترقیات کی طرف لے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد, یعنی چھوٹی عمر سے لے کر, بچپنے سے لے کر آخری عمر تک, جب تک قبر میں پہنچ جائے انسان علم حاصل کرتا رہے. تو یہ اہمیت ہے اسلام میں علم کی. یہاں میرے سننے والے اور خاص طور پہ اس مغربی معاشرے میں پروان چڑھنے والے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کریم کی بات ہو گئی, احادیث کی بات ہو گئی, ان سب باتوں پر ہمیں ایمان ہے, لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ سائنس کی نقطہ نگاہ سے, طبی نقطہ نگاہ سے مطالعہ کی کوئی اہمیت ہے بھی کہ نہیں. چنانچہ اس پہلو سے جب خاکسار نے مختلف تحقیقات کا جائزہ لیا تو ان سے خلاصہ کچھ یوں نکلا. میڈیکل سائنس کی روح سے مطالعہ کتب کے یہ فوائد ہیں. مطالعہ کرنے کی عادت سے آپ کی یادداشت اور فوکس یعنی ایک جگہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. مطالعہ کرنے کی عادت آپ کے خیالات اور تخیل کو بہتر بناتی ہے. کتاب کا مطالعہ آپ کے علم اور دانائی میں نمایاں اضافہ کرتا ہے. آج کل کی ایک عام بیماری جسے سٹریس کہتے ہیں, اس پر قابو پانے کا ایک آزمودہ نسخہ عمدہ کتب کا مطالعہ ہے. مطالعہ آپ کے دماغ کو توانا رکھتا ہے, یعنی گویا ایک تو جسم کی ورزش ہوتی ہے, اگر انسان نے دماغ کی ورزش کرنی ہو تو وہ مطالعہ کتب ہے. عمدہ مطالعے کی عادت آپ کو زیادہ ہمدرد اور اخلاقی طور پر بہتر انسان بناتی ہے. مطالعہ کرنے سے آپ کے ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے. مطالعہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ مصروف رکھنے والے خاص طور پر بڑی عمر کے افراد اپنے علمی کام زیادہ عرصہ تک کرتے رہتے ہیں اور مختلف ذہنی بیماریوں سے قدرتی طور پر محفوظ رہتے ہیں. مختلف طبی ماہرین کے مطابق سونے سے پہلے باقاعدہ مطالعہ, لیکن یہ مطالعہ ٹیبلٹ, موبائل یا لیپ ٹاپ پہ نہیں بلکہ پرنٹڈ بک کا مطالعہ پرسکون نیند میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں ان کی عمر ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو مطالعہ نہیں کرتے. ہم نے قرآن کریم کی بات بھی دیکھی, احادیث کی بات بھی دیکھی اور سائنس کی بات بھی دیکھی, لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کن کتب کا مطالعہ کیا جائے. اس پر مجھے ایک انگریز فلاسفر کا
وہ مشہور فقرہ یاد آ گیا جو سر فرانسس بیکن کہتے ہیں، Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. یعنی کچھ کتابیں صرف چکھنے کے لیے ہوتی ہیں، دیگر نگلنے کے لیے ہوتی ہیں، اور چند کتب ایسی ہوتی ہیں جو اچھی طرح چبا چبا کر ہضم کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ کہ فرانسس بیکن کا کیا مطلب تھا، اس کے بارے میں بے شمار مضامین لکھے گئے، لوگوں نے اپنے ذوق و شوق کے مطابق باتیں کی ہیں، لیکن یہاں سے ایک بات ضرور پتہ لگتی ہے کہ واقعی کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حفظ کرنا چاہیے، اور اس کی مثال قرآن کریم ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کے فقرات در فقرات کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ ایسی کتب میں یقیناً کتب احادیث اور حضرت امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دیگر علوم کی کتب کو بھی پڑھنا چاہیے، ان میں جہاں کہیں حکمت کی باتیں ملیں مومن کی گمشدہ میراث کی طرح ضرور اخذ کرنی چاہیے۔ ابھی اس سوال کا جواب جاری ہے کہ ہم نے کون سی کتب پڑھنی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو۔ بارہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے، ایک خدا کی روح ہے جو تیر رہی ہے، قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں تھکتا، طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ یہاں چند ایک واقعات کا ذکر کرتا چلوں کہ اس روحانی معاہدہ سے لوگ کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اپنے خطبہ جمعہ میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دوست جو غالباً یونان کے رہنے والے تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک احمدی دوست نے انہیں اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کو دی، جس کو پڑھنے کے بعد اسلام کی مکمل تصویر اور تعلیم جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھی وہ میرے سامنے آ گئی، اور بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگے کہ آج آپ سے ملاقات کے بعد میں نے احمدی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان صاحب نے پوچھا بیعت ابھی کریں گے یا بعد میں؟ تو کہنے لگے فوراً میری بیعت لے لو۔ اسی طرح فلسطین کی ہماری ایک خاتون، وہ کہتی ہیں، جماعت سے میرا تعارف میرے دیور کے ذریعے ہوا، جو نہ صرف جماعت کے بارے میں میرے ساتھ اکثر بات چیت کرتے تھے بلکہ مجھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی کتب اور لٹریچر بھی بھیجتے رہتے تھے۔ ان کتب میں مجھے بے مثل اور انمول موتی ملے۔ ایسے معارف کا مطالعہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ ایسی بلاغت اور اعجاز سے بھرپور عربی کلام جس میں علم و معرفت کے ہیرے رکھ دیے گئے ہوں، میرے لیے بالکل نیا تھا۔ ایسے جواہر پاروں کے مطالعہ سے ہی قاری کا خدا سے تعلق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور موقع پر فرماتے ہیں، اور وہ جو خدا کے مامور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا، اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے۔ سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ۔ کس طرح لوگ اپنے اہل و عیال سمیت اس روحانی معاہدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نجات پا رہے ہیں۔ الجزائر سے حجاز صاحب کہتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر پڑھنے سے قبل نوافل پڑھ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ راہ راست کی طرف رہنمائی فرمائے۔ جیسے جیسے پڑھتا گیا سینہ کھلتا گیا اور اس کلام کی ہیبت سے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ الہی وحی ہے۔
عباس صاحب اٹلی سے کہتے ہیں، ایک دن میں الحوار دیکھ رہا تھا کہ اس میں وقفے کے دوران حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عربی قصیدہ آ گیا، علمی من الرحمن ذی الالائی باللہ حسن الفضل لا بدہائی۔ میں یہ قصیدہ سننے کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر بھی دیکھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک بے اختیاری کے عالم میں میرے منہ سے بلند آواز میں یہ کلمات نکلے کہ خدا کی قسم یہ بات کوئی جھوٹا ہرگز نہیں کہہ سکتا، یہ شخص لازمی خدا کا فرستادہ ہے، ایسا کلام خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستاں کلام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ مراکش کے خالد صاحب کہتے ہیں، سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ اسلامی اصول کی فلسفی کا عربی ترجمہ تھا، جسے میں نے کئی مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد التبلیغ پڑھی اور دیگر کتب کا مطالعہ کیا۔ اکثر میری زبان پر یہ فکرہ آتا تھا کہ مجھے خزانہ مل گیا ہے، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ کرگستان سے سلامت صاحب کہتے ہیں، انہیں اسلام احمدیت کا تعارف کروایا گیا اور کتاب اسلامی اصول کی فلسفی دی گئی تو کہنے لگے کہ مذہب کے بارے میں میرے جتنے بھی سوالات تھے مجھے ان کے جوابات مل گئے اور مجھے تسلی ہو گئی کہ واقعی اسلام حقیقی اور سچا مذہب ہے۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کہ مضمون بالا رہا آج بھی پورا ہو رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کی خریداری کم ہو گئی ہے، ان میں جو درد ہے وہ اوروں میں ملنا مشکل ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے روحانی خزائن کا یہ جدید سیٹ شائع ہو چکا ہے۔ 90 پاؤنڈ اس کی قیمت ہے، لیکن اس میں جو خزانے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیٹ کو خریدا جائے۔ اس سیٹ کو خرید کے اپنے گھر میں رکھنے سے بھی برکت ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ سنیں۔ بوبو جلاسو برکینا فاسو کے ایک شخص نے بتایا کہ 1961 سے میرے پاس لٹریچر تھا۔ اس رمضان میں ریڈیو اسلامک احمدیہ پر قرآن کریم کی تفسیر سنی تو میرے دل نے کہا کہ اس جماعت میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے۔ چنانچہ سالوں کے رکھے لٹریچر کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا اور جماعت کی صداقت مجھ پر واضح ہو گئی۔ اب مجھے خدا تعالیٰ نے 50 سال کے بعد توفیق دی کہ میں جماعت احمدیہ میں شامل ہوا ہوں، اور یہ ان کتابوں کو گھر میں رکھنے کی برکت تھی، اور یہ ان کتابوں کو گھر میں رکھنے کی برکت تھی کہ خدا نے مجھے جماعت میں داخل ہونے کی توفیق دی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر گھرانے میں کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور زیر مطالعہ ہوں، اور انہیں بچوں کو پڑھانے کا انتظام ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم میں غوطہ خوری کے بعد علوم و معرفت کے بے بہا موتیوں کو نکالا اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ
حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے. یہ ایک خاص نکتہ ہے کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے. شکر کرنا چاہیے کہ مجلس انصار اللہ برطانیہ ہر سال ان کتب کے مطالعے کی طرف ترغیب دیتی ہے. اس سال اور انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے جو کتاب مقرر ہے وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کی حقیقت الوحی ہے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ منظم تعلیم زعیم مجلس، ریجنل ناظمین تعلیم، ریجنل زعیم اعلیٰ، ناظم اعلیٰ یا کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ ہم نے کتاب پڑھی یا نہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود دلچسپی کے ساتھ کتاب پڑھیں اور اس سے برکات حاصل کریں. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں یہ کتب ضرور پڑھنی چاہیے اور انہی کتب سے آپ کو دلائل میسر آ جاتے ہیں لوگوں کے اعتراضوں کے جواب دینے کے، اور یہی آج کل طریقہ ہے آپ کی مجلسوں سے فیضیاب ہونے کا، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا. کہ پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ آپ کی کتب پڑھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے اور اس سے ہمیں مخالفین کے اعتراضوں کے جواب بھی ملیں گے اور قرآن کریم کے علوم کی بھی معرفت ہمیں حاصل ہوگی. مزید فرمایا آج یہ ذمہ داری ہم احمدیوں پر سب سے زیادہ ہے کہ علم کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اکٹھے ہو کر کوشش کرنی ہوگی. عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اکٹھے ہو کر کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی اگلی نسل کو بچا سکیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کا علم پیدا کرنے اور اگلی نسلوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. Jazakumullahu ta'ala ahsan al-jaza. Now I am very pleased to invite our dear brother Asif Mahmood Basit Sahib. He will speak on the topic how to protect our next generation from negative effects of social media. Negative effects of social media. Respected Asif Mahmood Basit Sahib. Assalamu alaikum warahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. As you have heard, the topic that I'll be speaking on is how to protect our future generations from the bad effects of social media. I am in no way in a position to be advising very able people like you on anything. So what I'll say here is only going to be my, some thoughts that obviously I experienced being a member of Ansarullah, and just share them with you. And it's in no way going to be any kind of advice. I remember coming across a very interesting status on the WhatsApp of one of our Naib Sadr Sahiban, one of the Naib Sadrs of Ansarullah, where it said, I'm old enough to belong to a generation when LOL literally meant nothing. So the first point, I think, when it comes to thinking about protecting our future generations is to accept the fact that we are from a different generation. And our children belong to a very different generation, because over the past 2 decades, how things have progressed, they didn't progress at the same pace between the generation of, say, my parents and my own generation. So it's been a very, very fast-paced drift from what we knew
as communication, or what we knew as life. So it's completely changed. So the first is that acceptance, because sometimes we tend not to accept the fact that we are from two different generations. So all we can do is to keep that gap as small and as little as possible, and not let it develop or evolve into a bigger gap or a gulf, actually. Now, how do we do that? I mean, when it comes to us thinking about how we can protect our children from such evils, you can find a whole array of articles and YouTube videos and everything, on websites and magazines like Psychology Today and New Scientist and The Economist and whatnot. But are they relatable to us as Muslims, and on top of that, us as Ahmadi Muslims? So the best advice that we have available is by Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, who all of you here, all of the viewers listening through YouTube would agree that he is the best person aware of any issues to do with humanity, including this very issue that we are here to talk about. So for that, I have a book here which is called Social Media. It's been put together by the Lajna, the Markaziya Lajna section. It has got excerpts of Hazrat Khalifatul Masih the Fifth Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. I know, I can see it's in Urdu. I don't know if it's been translated in English. I hope it has been. It has been. I think I can see Malik Sahib nodding, yeah. So, and even if that is a problem, the best thing is it's got dates, it's got references. You can always go to that particular Friday sermon or that class or that address of Hazur Anwar and always listen to it on YouTube, which is obviously a better way, and talking of social media, more relevant. And then, if you listen to Huzur when he's talking to the youth, I think that is one thing that is where we should learn from. You never see his talking to them in very, blown out tones. He talks to them in a very mellow, beautiful, and loving manner, understands their problems, listens to them, and responds. Where talking to parents, Hazrat Khalifatul Masih has always laid stress on the fact that we should develop a bond of friendship with our children. And now that is important. And that is where we need to see how our children or our future generations develop bonds of friendship in the outside world. Is it, because when they're growing, there comes a time when you see that they develop an interest outside, they have friends at school, they have friends at college, they have friends outside, where they feel more comfortable discussing their issues than they feel talking to their parents. So where does that split come, and where does that issue actually come, where they start to develop bonds of friendship outside the household? And what is that based on? That is definitely based on, that bond of friendship is definitely based on the fact that they have common interests with those boys or girls in their school and college, where they share the same issues, where they share the same problems, and they have common interests. Hence, the development of that bond. So, if they realize that there is absolutely nothing that they can count as a common ground between them and us, it is always going to be a problem to develop a bond of friendship with them. So, for that, what do? You see your children, we see our children either with their friends, talking to them, maybe, at school, at college, or through their mobile phones and their tablets and their laptops, where they are spending quite a lot of time on social media, socializing and communicating. We feel left out as parents or as grandparents even. So, how do we do that? Where is it that things went wrong, and how can we actually make them connect to us? So, first of all, we see that we need to have, when we say friendship, we need to develop an element of trust. I remember reading about Hazrat Ammajan Razila Ta'ala Anhu, I think it was written by one of the children of Hazrat Ammajan, that the way Hazrat Ammajan did their tarbiyat was through trust. So they said, we would always think, before doing anything, that Hazrat Ammajan trusts us a lot, and if we were to do this, we will be breaching the trust of Hazrat Ammajan. And that one element that Hazrat Ammajan had inculcated trust in them and inculcated the feeling that Ammajan trusts them, always kept them away from doing anything bad and anything wrong.
Now, how does that trust develop? If, say, for example, I hear about parents, and I mean, I talk as a parent as well myself. I hear parents being concerned and saying, well, we keep a very strict eye on our children. We go through their texts, we go through their call logs and everything. I think we need to think, is that ever going to develop a bond of trust? Can that lead to trust? It isn't going to lead to trust, per se. But obviously, yes, we need to keep an eye. We need to be vigilant. We need to see what's going on out of the concern that we have for our children. So there are different ways we can do that. For example, you knowing the passcodes of your children's phone, them knowing your passcode, because that trust is going to be mutual. If you want to go through their phones, are you comfortable with the fact that they too can go through your own phone? So until and unless that element is there, where they know that the phones are accessible, should it be enough to develop that element of trust. Because say if we were going to scroll through their texts and other social media activity, we must remember that they would know a lot better than we do how to delete text messages forever, never to be traced back again, and how to delete any social media activity. So it's best not to push them to do that and keep that trust alive between ourselves and our future generations, our younger generations, and enabling us to understand them better and them to understand us in a better way. So, another obviously way of doing that, I mean, we usually tend to tell our children, you see, in our times, we didn't have these apps and we lived a perfectly normal life and a perfectly good life. Such things, while they can have a good effect, can most of the times potentially also have a very harmful effect, which actually makes them think of you as a person from another generation who does not understand the type of world that they're living in and the type of issues that surround them. So things have changed. I mean, my grandfather didn't own a car, and I think he lived a better life than I do. But then, I mean, would that argument convince me to just give up my car and stop driving it? Of course, it wouldn't. Things have changed. Times have changed, and we'll have to see that. So such statements can also push them away. So it's a matter of understanding, rather than saying, and rather than just rejecting and canceling the whole concept of social media. It's about understanding social media. There's nothing wrong with it. I mean, social media itself is not something evil or bad, because if it was, many of us wouldn't be sending these videos that we exchange with our friends, especially, you know, in the age group that we belong to, I belong to, where, you know, we've got videos from AirY News and Hum TV and Tum TV going around. We're using social media as well. So social media per se is not bad as such. It's the usage that makes it good or bad. So there's no harm in understanding something which is slightly more than WhatsApp. So if we know that our children use Snapchat and Instagram and other apps and other social media platforms. So what is the harm in understanding, sitting them down with you and asking them, how does this work? Why is this so special? What have you been doing? And sharing their interest and enjoying it and showing your appreciation for what they've been doing, for anything good that they've done. So there is absolutely no harm in getting to know how social media works. We all learn in different ages. The excuse of saying, no, now I'm at an age that I don't think I'm able to learn anymore, I don't think it's valid, because majority of us who migrated to this country, myself included, I wasn't born here. We came here, we learned, I mean, most of us didn't know how to drive. I didn't. We came to this country, we learned to drive, which was a totally new skill to be learned at the age that I came here. But we did it because it was out of need. And then again, you know, people migrating from Pakistan to here, to this country and to the West, we had to take citizenship exams, and we prepared for that. So there was no excuse. We relied on no excuses because we wanted to do that. We wanted to achieve that out of need and necessity. So I'm sure that our children's future is much important than a driving license or even our citizenship in any country of the West where we live. So that being more important, it's never too late, we're never too old
we should always try to acquaint ourselves with what social media actually is, and then trying and get closer to our children, let them trust us. And I think that also is one thing that, like I said, Hazur Anwar has always said that we should develop a bond of friendship with our children. I think these are the things that lead to the type of friendship that our children in this generation might cherish more than us telling them some other stories which they might not be able to relate to. So again, coming back to relevance, I mean, the whole idea is that when you talk to your children or any member or any group of youth, they want to actually see, naturally, that's human psychology, they want to see that what you're saying is relatable. Can they relate to it or not? So if you tell them things which are not relatable to them from a time which they cannot connect to, they will not accept it and they will reject it. They will see you. For example, stranger danger was something that was easier to explain to my generation by our parents. Because stranger danger was almost of the same intensity in our time, my generation's time, as it was in my parents' generation's time. It hadn't changed much. It was maybe a very rare occurrence, maybe once in a lifetime, if at all, where you would bump into a stranger who's meeting you with some malicious intentions. So now, to explain stranger danger to our children, who spend quite a big chunk of their time in the world of social media, in the cyber world, where the probability of them bumping into a stranger is not once in a lifetime, but maybe once every day, if not an hour, if not the minute, if not every second. They are surrounded by strangers. So to speak to them about stranger danger, you will have to acquaint yourself to the world where that stranger danger actually exists. Because my concept of stranger danger would be different from how my children and your children would see that. So if we talk to them, don't talk to somebody if they try to engage with you, they hardly do. I mean, they've got their AirPods in their ears. I mean, it's very difficult actually for anybody to engage with others. I mean, we've completely shut ourselves. That future generation has completely shut themselves up from the rest of the world. So it's really difficult and it's really hard and it's really rare that somebody would actually physically try to approach them. Grooming does not go on in streets anymore. It goes on the internet, in the world of social media. But like I said, not all of it is bad. We need to know what to do. And we need to teach our children how to handle it. And to do that, we will not be able to do that unless we have acquainted ourselves with it. So it's all about that. And the type of, the other important thing is, I mean, we also need to see what our social media activity is that our children see. What kind of stories do we share on WhatsApp, say, with them? If they're stories from certain channels which don't actually make sense at all, and silly jokes, and if they see us doing that, they will definitely pick up the message that what is said to us is different. What is done by our parents and our elder generation is something else. That duplicity is the worst thing that we can give to our children. So it's not only about teaching and training our children, it's actually about teaching and training and taming our own selves into the way we would want to see our children. So I'll conclude here with, again, just to say that, like I said at the start, I'm in no position that I advise. All I've done is just to share the perils that I face of the internet every single day, every single night of my life as a father of 3 children who are in their youth. And also to share with you that I have not found anything better than the advice of Hazrat Amir al-Mu'mineen, Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz. May Allah be his helper and may Allah strengthen his hand. Thank you very much. Jazakumullah. Allah bless you and reward you immensely. Jazakumullah Ta'ala Ahsan al-Jaza. Now we have a speech in Urdu, and I'm very pleased to invite respected Fazlur Rahman Sahib, Naib. He is Qaid Tarbiyat. Respected Fazlur Rahman Sahib, Qaid
तरबियत मजलिस अंसारुल्लाह UK. Please. आपकी तकरीर का उन्वान है निज़ाम वसीयत की अहमियत. निज़ाम वसीयत की अहमियत. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. एक ज़माना था जबकि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ताईद इस्लाम में एक किताब बराहीन अहमदिया तहरीर फरमाई, लेकिन उसकी इशाअत के लिए आपके पास इतना सरमाया नहीं था कि आप उसको शाये कर सकें. आपने अपने दोस्तों को, मुसलमानों को तहरीक की तो बहुत ही थोड़ी सी रकम बड़े बड़े रऊसा और अपने इलाकों के बड़े बड़े उमरा ने बड़ी मामूली रकूम हुजूर की खिदमत में पेश की, जिससे बाद लोगों को ये देखकर बड़ी मायूसी हुई कि जब मुसलमानों की ये हालत है तो फिर इतनी अहम और इतनी कीमती किताब जिस पर बेशुमार खर्च आता है उस ज़माने के हिसाब से, उसको शाये करने का क्या फ़ायदा है. इस पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमको अपने खुदाए कादिर व मुतलक पर और अपने मौला करीम पर इससे ज़्यादा भरोसा है कि जो मुमसिक और खसीस लोगों को अपनी दौलत के उन संदूकों पर भरोसा होता है जिनकी ताली हर वक्त उनकी जेब में रहती है, सो वही कादिर व तवाना अपने दीन और अपनी वाहदानियत और अपने बंदा की हमायत के लिए आप मदद करेगा. और फिर अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी नेक और साले और जानी और माली कुर्बानियां करने वाली जमात अता फरमाई, जिनको देखकर एक मौका पर आपने फरमाया, मैं अपनी जमात के महब्बत और इखलास पर ताज्जुब करता हूँ कि उनमें से नहायत ही कम माश वाले जैसे मियाँ जमालुद्दीन और खैरुद्दीन और इमामुद्दीन कश्मीरी मेरे गांव से करीब रहने वाले हैं. वो तीनों गरीब भाई भी जो शायद 3 आना या 4 आना रोज़ाना मजदूरी करते हैं, सरगर्मी से माहवारी चंदा में शरीक हैं. उनके दोस्त मियाँ अब्दुल अजीज़ पटवारी के इखलास से भी मुझे ताज्जुब है कि बावजूद किल्लत माश के एक दिन 100 रुपया दे गया कि मैं चाहता हूँ कि खुदा की राह में खर्च हो जाए. फरमाया, वो 100 रुपया शायद उस गरीब ने कई बरसों में जमा किया होगा, मगर लिल्लाही जोश ने खुदा की रज़ा का जोश दिलाया. हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सिद्क़ और इखलास से पुर हज़ारों लाखों मुखलसीन आपकी ज़िंदगी में आपको अता फ़रमाए, जिनके सामने आपने अपनी वफ़ात के करीब अल्लाह ताला से ख़बर पाकर अल-वसीयत के नाम से एक ऐसी अज़ीमुश्शान तहरीक जारी की जो क़यामत तक के लिए जमात अहमदिया की रूहानी इस्लाह के सामान भी मुहैया करती चली जा रही है, और इसके ज़रिए तमाम दुनिया में तबलीग इस्लाम की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, और बेशुमार गरीबों और मोहताजों और बेसहारा लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती चली जा रही हैं. अल-वसीयत के नाम से शाये होने वाली इस तहरीक में आपने अफराद जमात को अपनी वफ़ात के करीब होने के बारे में होने वाले इल्हामात से आगाह करते हुए तसल्ली दी कि इस खबर से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक ज़िंदा खुदा पर ईमान रखते हैं जिसने आपको जमात के लिए अज़ीमुश्शान बशारतें अता फ़रमाई हैं.
اس میں سے ایک خدائی بشارت جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کی شکل میں جاری و ساری فیضان کا وہ چشمہ ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت و برکت کے سامان مہیا کرتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری بشارت نظام وصیت کی شکل میں بنی نوع انسان کے لیے خدا کے قرب کی جنتوں کے حصول کا ذریعہ بن رہی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں تحریر فرمایا کہ ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 3 بار بڑے درد کے ساتھ اس بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے والوں کے لیے دعا کی۔ پہلی بار دعا کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر آپ نے دوسری بار اس تحریک میں شامل ہونے والوں کے لیے یوں دعا کی، میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقعہ تیرے لیے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور پھر تیسری بار پھر حضور نے الوصیت کے نظام میں شامل ہونے والوں کے لیے یوں دعا کی، میں پھر تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدظنی اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں، اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں، جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ بکلی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادہ سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جاں فشانی کا تعلق رکھتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تینوں بار دعا کے یہ الفاظ تحریر کر کے آپ نے اپنے ہاتھ سے ہر دفعہ آمین یا رب العالمین کے الفاظ بڑے اہتمام کے ساتھ تحریر فرمائے۔ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس نظام میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی، اس زمانے کا امام و مہدی نہ صرف دعائیں کرے بلکہ یہ ان دعاؤں کے ساتھ قبولیت کے لیے آمین یا رب العالمین کے الفاظ بھی اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائے۔ پھر آپ نے بہشتی مقبرہ کے بارے میں فرمایا، اس قبرستان کے لیے بڑی بھاری بشارتیں مجھے ملی ہیں، اور نہ صرف خدا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مقبرہ بہشتی ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ انزل فیہا کل رحمت، یعنی ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے، اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس سے حصہ نہیں۔ اس مقدس قبرستان بہشتی مقبرہ میں تدفین کے لیے 3 بنیادی شرائط مقرر فرمائیں۔ نمبر 1، شرط اول کے طور پر کچھ مالی ادائیگی جو گویا انفاق فی سبیل اللہ کا فوری اور پہلا زینہ ہے۔ نمبر 2، ترکہ کے 10واں حصہ کی ادائیگی کی وصیت جو انفاق فی سبیل اللہ کا ایک امتیازی زینہ ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ یہ شرط سب سے اہم اور موسی کی ساری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ نظام وصیت کے بارے میں فرمایا، یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دور از قیاس باتیں ہیں، یہ اس قادر کا ارادہ ہے
جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ اس وصیت کے لکھنے میں جس کا مال دائمی مدد دینے والا ہوگا، اس کا دائمی ثواب ہوگا اور خیرات جاریہ کے حکم میں ہوگا۔ نظام وصیت کے نتیجہ میں قائم ہونے والے بہشتی مقبرہ کے بارے میں فرمایا، خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں، اور تا ان کے کارنامے جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں۔ اور پھر ایک دفعہ پھر آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو اس نظام میں شامل ہوئے۔ فرمایا بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کام میں ہر ایک مخلص کو مدد دے اور ایمانی جوش ان میں پیدا کرے اور ان کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ نیز فرمایا کوئی نادان اس قبرستان اور اس کے انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے، کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے اور انسان کا اس میں دخل نہیں۔ فرمایا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی، بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا۔ شرائط تدفین کے بارے میں فرمایا ضروری ہوگا کہ ایسا وصیت کرنے والا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے پابند احکام اسلام ہو اور تقوی اور طہارت کے امور میں کوشش کرنے والا ہو۔ نظام وصیت کے ذریعہ جمع ہونے والے اموال کے مصرف کے بارے میں فرمایا انجمن جس کے ہاتھ میں ایسا روپیہ ہوگا اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ بجوز اغراض سلسلہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے، اور ان اغراض میں سے سب سے مقدم اشاعت اسلام ہوگی۔ پھر فرمایا اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑتے ہیں کہ 10واں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں، بلکہ اس سے زیادہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں، وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک زمانہ میں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ خبیث اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے، اس لیے اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرمایا ہم خود محسوس کرتے ہیں اس وقت کے امتحان سے بھی اعلیٰ درجہ کے مخلص جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گے، اور ثابت ہو جائے گا کہ بیعت کا اقرار انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا اور اپنا صدق ظاہر کر دیا۔ بے شک یہ انتظام منافقوں پر بہت گراں گزرے گا اور اس سے ان کی پردہ دری ہوگی، اور وہ مخلص جو امام الزمان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس نظام وصیت میں شامل ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کام میں سبقت دکھلانے والے راست بازوں میں شمار کیے جائیں گے، اور ابد تک خدا تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں گی۔ فرمایا ایسے لوگ حقیقی طور پر تارک الدنیا ہوں گے جو یہ ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ اس نظام میں شمولیت کی برکت کا بہت ہی مختصر الفاظ میں یوں کو ذکر فرمایا کہ اس نظام کا حصہ بنو تو بہشتی زندگی پاؤ گے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کی ساری تفصیلات لکھنے کے بعد سب سے آخر میں یوں فرمایا بہتیرے ایسے ہیں کہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے، تب آخری وقت میں کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی تحریک پر اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں افراد اس نظام میں شامل ہو کر 10واں حصہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا کی راہ میں ہر ماہ پیش کرتے ہیں، بلکہ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی میں سے بے شمار حصہ
اس راہ میں فدا کرنے کو اپنے لیے ایک باعث فخر خیال کرتے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ ہم اس فکر میں تو ہیں کہ وصیت کر لیں، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ فرمایا، یاد رکھیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو دعائیں پڑھی ہیں، یہ اس لیے پڑھ کر سنائی ہیں کہ جب نیک نیتی کے ساتھ اس نظام میں وابستہ ہوں گے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل آپ کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ ہوگی۔ پس آگے بڑھیں اور اس پاک نظام میں شامل ہونے کی کوشش کریں، خدا کے مسیح کی آواز پر لبیک کہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے معیار حاصل کریں
आज सबसे पहले तो एक गम और खुशी की खबर है। खुशी इसलिए कि शहादत जो अल्लाह की तरफ से नसीब हो वो दायमी ज़िंदगी की बिशारत होती है, बहुत अजीम खबर होती है और पिछलों के लिए गम भी होता है उसमें। तो आज की खबर में ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पोता जो एक बहुत ही आला दर्जे का वक्फ़ ज़िंदगी था, उनका नाम था ग़ुलाम कादर, और बहुत अच्छी तालीम हासिल की, लेकिन क़तन दुनिया की परवाह नहीं की और वक्फ़ के लिए पेश कर दिया अपने आप को। तो इस ख़्याल से आज सबसे पहले जो नज़म आपके सामने पेश की जाएगी वो है हो फज़ल तेरा यारब या कोई इब्तला हो फज़ल तेरा या रब या कोई इब्तिला हो, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो, मिट जाऊं मैं तो इस लश्कर जंगवी के 4 इश्तिहारी बदमाशों ने उनकी कार समेत उनकी लाश को जला देना मकसूद था, जिसमें दहशतगर्दी के जदीद तरीन हथियार, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और बहुत सी कलाशनकोफ़ें भर दी जानी थीं कि इनको शियों पर ख़तरनाक हमला करने के इल्ज़ाम में मुलव्वस किया जाना था। और ये इल्ज़ाम लगता कि सारे पाकिस्तान में जो असलहा तक़सीम हो रहा है, ख़तरनाक और बदमाशियाँ की जा रही हैं, ये जमात अहमदिया करवा रही है। उम्र मेरी कट जाए काश यूं ही। उसको समझ आ गई कि एक बहुत ख़तरनाक साजिश है, चुनांचे उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि उसको क्या तकलीफ़ दी जा रही है। उसके गले घूंटने की कोशिश की गई, उसको अंदर खंजर मार के भी मारने की कोशिश की गई ताकि वो बच के बाहर ना निकल सके। बड़ी सख्त जानी के साथ सारे मसाइब बर्दाश्त करते हुए वो इनके जंगल से निकलने पर कामयाब हो गया और ये पसंद किया कि सड़क पर उसका खून बह जाए ताकि जमात अहमदिया इसके इस साजिश के बदसरा से महफूज रहे। आखिर दम तक इनसे लड़ता रहा, सड़क पर बाहर निकलकर इनकी गोलियों का निशाना बनना कबूल कर लिया। तेरे सजदे में और सामने खुदा हो। इस शहादत का ये पहलू ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि क़यामत तक शहीद के खून के हर क़तरे को आसमान अहमदियत पर सितारों की तरह जगमगाता रहेगा। बस ऐ शहीद, तू हमेशा जिंदा रहेगा और हम सब एक दिन आकर तुझसे मिलने वाले हैं। जिंदाबाद गुलाम कादिर शहीद, पाइंदाबाद। उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। April 1999. Enemies of Ahmadiyyat have kidnapped and assassinated Hazrat Khalifatul Masih IV's nephew. Shock and grief follow the martyrdom. Lots of people passed away. He would always take things in his stride. But there's a few people I remember where Hazrat Khalifatul Masih was really, you could tell he was affected. Amongst those was the Shahadat of Ghulam Qadir Shaheed Sahab
And more than anything else, I remember him actually saying this. This wasn't just about the fact that Mamun Qadir had been martyred, but that the blood of the promised Messiah had been spilled in the sort of persecution of the Jamaat. And he really took this on. It was an emotional impact that I noticed a lot, and I think it stayed with him. मैं इसकी खूबियों पर गहरी नज़र रखता था, मैं जानता था कि क्या चीज़ है। इस वजह से मैं बहुत ही प्यार करता था। गोया ये मेरी आंखों का भी तारा था। मुझे सिर्फ एक हसरत है, काश कभी लफ्ज़ों में उसको बता भी दिया होता। नाज भी है और गम भी है। इन दोनों जज्बात ने मिलकर कभी मेरे दिल पर ऐसी अलगार नहीं की जैसे कादिर शहीद की शहादत ने की है। Despite his personal pain, Hazrat Khalifatul Masih's first priority is to console the martyr's young family. वहाँ हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह का फ़ोन आया, मेरे से बात हुई तो हजूर बहुत रो रहे थे और हजूर ने मुझे पहला जुमला ये फरमाया कि नुच्छो, अल्लाह मियाँ ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के गुलशन का सबसे खूबसूरत फूल चुन लिया है। और फिर उसके बाद हसन ने बहुत दुआएं दी। फिर हसन ने आखिर में फरमाया कि मेरी नुच्छो बेटी का खुदा हाफिज़ हो। The kidnapping took place on the outskirts of Rabwa. This town is overseen by Pakistan's Nazir-e-Ala, a position held for many years by Sahibzada Mirza Mansoor Ahmad. یہ بات میں نے کبھی آج تک نہیں بتائی، یہ نوٹ کر لیں۔ جہاں سے صاحبزادہ مرزا منصور ہیں صاحب بیمار ہوئے نا، مطلب جتنی میں دعا کرتا تھا، میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے 2000 میں ریٹائر ہونا تھا۔ میں نے کہا میاں صاحب کو ہر صورت میں 2 سال زندگی دے اور نہیں کچھ دینی تو میں ریٹائر ہو جاؤں، کیونکہ پتہ نہیں کون ناظرانہ ہے، کون ہے، میری کس کا بنے میری عادتیں خراب کی ہوئی ہے میاں صاحب نے، بڑی شفقتیں ہیں، تو میں بڑی دعا مانگی۔ میاں صاحب بہت ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ اور بچے دیکھو کس طرح سے کوئی پیار سے سلام کر رہے ہیں۔ مرزا مسرور احمد صاحب، وہ جو یہاں بھائی منصور کے ساتھ لندن آئے تھے نا، اور ہمارے ساتھ ہارلی پول وغیرہ کا سفر بھی کیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ بہت مزہ آیا تھا نا۔ یہ وہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، اب یہ ناظر اعلیٰ ہیں وہاں۔ جب ابا نے حضرت صاحب کے ناظر اعلیٰ ہونے کا اعلان کیا تھا خطبے میں پھپھا جان کی وفات کے بعد، واپس آئے تو بہت خوش تھے ابا۔ فائزہ کو شاید بتا چکے ہوئے تھے، ہمیں تو بہرحال نہیں پتا تھا۔ کہتے ہیں واپس آ کے میز پہ کہہ رہے تھے کہ کیسا لگا میرا انتخاب، بتاؤ۔ بہت خوش تھے، ایکسائٹڈ بھی تھے۔ مجھے تو خیر بہت اچھا لگا تھا، میں نے کہا ابا بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا حیرت تو ہوئی ہے لیکن بہرحال بہت اچھا ہے۔ ابا کہتے تھے، بار بار پوچھتے تھے، حیرت جو آتا جاتا تھا کہ کیسا لگا تم لوگوں کو، کیا میں نے مطلب جو میں نے چنا جس کو وہ تم لوگوں کو کیسے لگے۔ ہر صاحب ناراضہ بن گئے۔ انہوں نے ایسی شفقت کی، میر صاحب انہوں نے ایسی شفقت کی کہ مجھے میاں منصور احمد کو بلا دیا۔ ربا میں کافی حد تک سبزہ نظر آنے لگ گیا ہے، لوگوں میں شعور پیدا ہو چکا ہے۔ خدا کرے حضور کی خواہش کے مطابق ربا ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور غریب دلہن کی طرح سجا ہوا شہر بن جائے۔ Sahibzada Mirza Masroor Ahmad was the first boy born to the promised Messiah alayhi salam's family in the town of Rabwa. On completing his education, he devoted his life to Islam. Posted to Ghana, his family braved every challenge in the Ahmadiyya Muslim community's service, including his newborn son's life-threatening illness. افریقہ میں ہوتا ہے نا کہ پانی صحیح نہیں ملا کہ کوئی وائرل انفیکشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے نا سیویئر فوڈ پوائزننگ اور ڈائریا مجھے ہو گیا تھا، ہاف ڈیڈ والی کنڈیشن ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل والوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ حالات اس کے نا بچنے والے۔ تو امی کہتی ہیں کہ وہ خیر رونے کی آواز آتی تھی، کہتی ہیں دعا کرتی رہتی تھی، کہتی ہیں جب بند ہوئی تو میں نے سمجھا کہ چلو اب تو شاید نہیں رہا، تو اب کیا میں دعا کروں۔
لیکن پھر کہتی ہیں کہ پھر دوبارہ رونے کی آواز آئی، کہتی ہیں دوبارہ میں نے دعا شروع کر دی. تو ایک بس دوائی جو تھی وہ گھر میں کوئی پڑی ہوئی تھی، بڑوں کی پیٹ خرابی کی دوائی، تو پاکستان سے حضور لے کے آئے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم یہ کوشش کر لیتے ہیں کہ جو بھی اویلیبل چیزیں، تاکہ بعد میں ہم افسوس نہ ہو کہ جو ہمارے پاس مینس تھے انہیں وہ یوز نہیں کیے. تو حضور نے دعا کر کے نا ایک چمچہ انگلی میں ڈال کے ہلکا سا وہ چٹا دیا کہ چلو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے. Within minutes of receiving the treatment, the child began to recover. Now, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad faces an even greater crisis, with his cousin martyred and Rabwa the target of intensifying persecution. اور چونکہ وہ میرے خالہ زاد ہیں، بیگم صاحبہ بھی، میں دونوں میرے خالہ زاد ہیں، اس لیے وہ ہر روز جس طرح خاندان والے جمع ہوتے ہیں افسوس کرنے، اس طرح وہ ہر روز آیا کرتے تھے. We were at Mirza Majid Ahmad's place because his son and my cousin Mirza Ghulam Qadir Shaheed has been martyred. And I remember him dressed in white, very quiet. He came and he sat and he talked a little bit, mostly quiet, and then he left. I've had a feeling that he did not want limelight to shine on him in any way or any form. دکھ تھا، پوری فیملی کے لیے بڑا دکھ تھا. لوگ بھی جو روا کے تھے ان کے لیے ایک دکھی واقعہ تھا. تو جب وہاں پہ افسوس کے لیے حضور ابھی آ رہے تھے گھر راستے میں، تو اس کا پیغام آیا کہ ابھی حضور نے بات کرنی ہے تو اب گھر آ جائیں. تو مسیر عابر رحمہ اللہ نے سے فون پہ بات ہوئی اور واقعہ شہادت پہ ان سے ڈسکس ہوا. شروع میں ذرا سے مطلب یہ کنفیوز تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قادر کو کیوں انہوں نے مارا. ابھی اور بھی بڑے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کسی اور پہ ہاتھ ڈالتے، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ابا کو غالباً بتا دیا تھا کہ کس وجہ سے اس کو پکڑا تھا انہوں نے. کیونکہ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام پڑھ کے سناتا ہوں، جس کا اطلاق لازماً مرزا غلام قادر شہید کے اوپر ہوتا ہے، اس کے سوا ہو نہیں سکتا. 1904 میں 25 نومبر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، غلام قادر آئے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا، رد اللہ علیہ. تو آپ نے اس کو قادر پہ چسپاں کیا تھا حضرت خلیفۃ مسیح عابد رحمہ اللہ نے. تو وہ الہام اس شوق میں ذرا میں دیکھوں تذکرے میں، تو میں تذکرہ پڑھتی تھی تو اچانک مجھے ایک دم ایک اور الہام پہ نظر پڑی حضرت مسیح السلام کے، انی ماں کا یا مسرور، اور میرا ذہن سیدھا صاحبزادہ مرزا مسرور احمد کی طرف گیا کہ یہ نام سے خوشخبری ہے تو یہ صاحبزادہ صاحب کے متعلق ہوگا. اب میں اس وقت عدت میں تھی اور صاحبزادہ مرزا مسرور احمد اور آپ کی بیگم صاحب امت الصبو بیگم صاحبہ یہ امی کے گھر آئے ملنے اگلے دن یا اسی رات، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے ان کو علیحدگی میں، بالکل علیحدگی میں، میں نے کہا کہ میں نے اس طرح ایک الہام پڑھا ہے، مجھے آپ کے متعلق لگ رہا ہے. تو جب میں نے الہام دکھایا، بالکل وہ دونوں لا علم تھے اس سے پہلے اس الہام کے متعلق. تو مجھے یاد ہے کہ صاحبزادہ مرزا مسرور احمد بالکل خاموش ہو گئے یہ پڑھ کے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. میں نے ان کو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر قادر کے متعلق الہام پورا ہو گیا تو یہ مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے متعلق بھی پورا ہوگا. Assassinating one life devotee is not enough for the enemies of Ahmadiyyat. Only 2 weeks on from Sahibzada Mirza Ghulam Qadir's martyrdom, they turned their bloodthirsty gaze to another of Hazrat Khalifatul Masih's nephews, this time of even higher office. Leading the effort is a violently anti-Ahmadiyya cleric, Maulvi Manzoor Chinyoti. ایک ایک الزام کو پڑھو، یاد کرو، قادیانی ملے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھو، طاقتہ کھان دیا ہے،
انہاں دی دکاناں تے جاندے آئے انہاں دے ڈاکٹر تے حکیماں کول جاندے آئے سودے لیندے آئے اور کوئی مرتد. Mansoor Chinyoti was an extremist cleric in Chinyot, which is very near Rabwa, I think 5 or 10 minutes drive away. And he became very famous quite rapidly because of his anti-Jamaat propaganda, anti-Ahmadiyya propaganda. He wrote books against the Jamaat, he incited people against us. And this platform that he had as a well-known cleric increased substantially when he also entered the field of politics and he was elected to represent Chinyot in the Punjab Assembly. And so he became quite powerful, notorious. He was the driving force in bringing about the official change of the name of Rabwa to Chenab Nagar in the late 1990s. میں نے ایک پمفلٹ لکھا 2 ورقی ربوہ کا نام تبدیل کرو میں نے سارے ملک میں تقسیم کیا. ربوہ کا نام تبدیل کر دیا جائے اس لیے کہ ربوہ کا لفظ قرآن کریم میں مذکور ہے اور ان کو حق نہیں کہ ایسے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ اپنی کسی شناخت کے لیے استعمال میں لائیں. یہ چلتا رہا. ایک دفعہ پیش ہوا, دوسری دفعہ پیش ہوا, نام بدلا, کبھی ایک دفعہ صدیق آباد رکھا, کبھی کوئی نام رکھا, کوئی بالآخر طے یہ ہوا کہ اس کا نام چناب نگر کیا جائے. اس کا پاکستان اسمبلی کا ریزولوشن بھی ہو گیا, سب کو ہو گیا. الحمدللہ آپ کو مبارک ہو. تمام اسمبلی کے ممبران نے بالاتفاق یہ قرارداد منظور کی, ایک نے بھی اختلاف نہیں, اور یہ نام اب بدل کر نیا نام چناب نگر. جب ربوہ کا نام تبدیل کرنے کے لیے قرارداد منظور ہوئی اور اس کا نام چناب نگر رکھا گیا تو مولویوں نے ایک یادگاری سٹون اڈے پر تعمیر کیا جس کے اوپر بعض قرآنی آیات تعمیر کی. تو ان کے خیال میں تھا کہ یہ شاید احمدی یہاں سیکھ پا ہوں گے, کوئی واویلا کریں گے. جب ان کی امیدوں پر اوس پڑی تو انہوں نے خود ہی نالی سے گند اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا اور مورد الزام ہمیں ٹھہرایا ہے. Mansoor Chinyoti's son, under I'm sure the direction of his father, went and levelled false allegations, completely false, spurious allegations against Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and some other senior members of the Jamaat that they had committed blasphemy. And they spared no effort in putting pressure onto the police and the authorities to bring charges against Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and the other senior members. رکن اسمبلی اور مذہبی عالم مولانا منظور احمد چنیوٹی کے صاحبزادے نے یہ الزام لگایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے کارکنوں نے مرزا مسرور احمد اور ان کے قریبی ساتھی آیت قرآنی کی تحقیق کی ہے. فارغ ہونے کی صورت میں سزائے موت سنائی جاتی ہے. شاہد نماز BBC لاہور. Certain members of emergency committee in Rabwa convened and sent a report and recommendation to Hazrat Khalifatul Masih Rabi in London, in which they said that due to the gravity of the charges and the risks, in which the ultimate sanction for the crimes that were supposed to have happened was the death penalty, capital punishment, they felt that it was not prudent for Sahibzada Mirza Masroor Ahmad to remain in Rabwa and he should leave. One evening after Isha, the committee members came to the house of Sahibzada Mirza Masroor Ahmad and they said that we have written to Khalifatul Masih Rabi and he has approved our recommendation that you should leave Rabwa and this is the prudent thing to do. بڑا فکر ہوا سارے جماعت کو ہی. ہم سب کٹھے گئے میاں مسرور احمد کے گھر, میاں صاحب گھر کے بتانے کے لیے. جب وہاں گئے تو میاں صاحب نے فرمایا کہ ناظرہ اللہ میں ہوں, میری اجازت کے بغیر آپ نے کیسے لکھا, مجھ سے پوچھا ہی نہیں, پکڑتے پکڑ لیں. And he said that how could you have convened and sent this report without my knowledge when I am the chair of this very committee? And with that, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad asked them to remain seated. He went to a different
room in his house, and he immediately called London and asked to be connected to Hazrat Khalifatul Masih Rabi. When the phone call was connected, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad made it clear to Hazur that he would follow whatever his directions were, whatever his instructions were, and he was completely obedient to whatever Khalifatul Masih Rabi instructed. However, he wished to clarify that he had not been party to the committee's discussion, nor had he been aware at all that they had sent the report. And then he further clarified that he had no fear whatsoever in his heart, and that he had no desire to leave Rabwa. Upon this, Khalifatul Masih Rabi said to him that you should ask the committee members that how and why have they sent this report and convened without your knowledge and your permission. Thereafter, Hazur said that whatever you are saying is correct, and I had not even instructed that you must leave Rabwa. Rather, I had said that if this is your recommendation, then you should do as you see appropriate. Thereafter, Hazur said you should remain in Rabwa and continue your duties as Nazr-e-Allah. And many years later, I had the chance to speak to Hazur about this incident. And Hazur said that how could it have been that I left Rabwa, and how would that have affected the morale of the people of Rabwa at that time? And I asked Hazur was he at all scared? After all, these charges were the ultimate sanction was the death penalty. And Hazur, without hesitation, said, not at all, never, not for a second. And I asked Hazur that, what about your family? You must have been concerned for them. And upon this, Hazur's answer was extremely beautiful. He just said, everything is in Allah's hands, everything is for His sake. The case reaches a court in Chinnot, the same city in which Sahibzada Mirza Ghulam Qadir was assassinated 2 weeks earlier. عدالت کا اندرونی ماحول اس قدر ناگفتہ تھا کہ وہاں کسی وقت بھی کوئی صورتحال ایسی وارد ہو سکتی تھی کہ جس میں جانی یا نقصان کا خطرہ ہو سکتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز آئے جو کہ چچا قادر کی شہادت ہو چکی تھی، تو انہوں نے ایک حضور کی ایک بلٹ پروف ویسٹ نہیں ہوتی جو وہ دی کہ آپ چنیوٹ جا رہے ہیں، وہ تو مولویوں کا بڑا سخت گڑھ ہے اور اس طرح شہادت بھی ایک ہوئی ہے. تو کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پہن لیں تو آپ یہ نہ ہو کہ فائرنگ وغیرہ ہو جائے آپ پہ نا. تو حسن نے مسکرا کے، یہ نہیں کہ حسن نے ان کو کہا کہ نہیں نہیں میں نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے. حسن نے بڑے پیار سے ان کو کہ جزاک اللہ کہہ کے رکھ لی. پھر مسکرا کے کہتے کہ اس کو کیا کرنا ہے میں نے نا، کہہ کے حضور نے سائڈ پہ رکھ دی، حضور نے نہیں پہنی. محترم خواجہ سرفراز صاحب ایڈوکیٹ بڑی اچھی طرح سے انہوں نے کیس کو مطلب ہے نا پیش کیا. خواجہ صاحب سے محترم میاں صاحب نے کئی دفعہ پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، تو خواجہ صاحب بڑی تحدی سے وہ کہتے تھے کہ قانون کی کتاب میں ضمانت کا کینسل ہونا نہیں ہے. پریشر بہت تھا ان پہ، یہ پریشر تھا کہ ان کو سزا دینی. منظور چنوٹی کا وہ علاقہ ہے اور انہوں نے بے صاحب لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، شرارتی لوگ، وکیل بھی، دوسرے بھی. ان کے پاس اسلحہ تھا کافی. ان کا خیال یہ تھا اگر ضمانت لیتے ہیں تو یہاں فائرنگ ہوگی. ایسے حالات تھے. اسی دوران انہوں نے کیا کیا کہ جناب پولیس کی گاڑی وین لا کے انہوں نے کورٹ کے ساتھ لگا دی، عدالت کی دروازے کے ساتھ. تو ہمیں پک ہو گئی کہ اب انہوں نے یہی کرنا ہے. جب ہم پیش ہوئے تو جج نے تو وہی کرنا تھا، ہماری ضمانتیں کینسل کر دی. میں محترم میاں صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو خواجہ صاحب گھبرائے کیونکہ ایک آدمی کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہاں سے نکل جائیں. تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ماشاء اللہ ان کو بتا دو کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. تو پھر ہم باہر نکلے. باہر آ کے انہوں نے مجھے اور اکبر صاحب کو ہتھکڑیاں لگا لی. محترم میاں صاحب نے ہمیں اپنا ہاتھ پیش کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا فرض پورا کریں، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دشمن جو ہے نا جی پہلے یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم ان کو پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے جیل میں لے جانا ہے، لیکن وہ جو پولیس والے لے آئے تھے وہ بغیر ہتھ کڑی کے لے آئے تھے. بڑی عزت کے ساتھ ہم اس کو اندر لے گئے.
تو لوگوں کو یہ دکھ تھا کہ حضرت صاحب کی ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے، مسلم اسلام کے خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے، اور ناظر سے اعلیٰ صاحب بھی ہیں اور امیر مقامی بھی ہیں، تو ایک جنرل پبلک جو تھی نا، ربوہ کے عام جو لوگ تھے، ان کو کافی دکھ تھا اس بات کا کہ اس طرح ہو گیا، ہمارے لیڈر کو بیل کینسل کر دی گورنمنٹ نے، تو ان کو دکھ تھا اس بات کا کافی، اور جنرلی انگزائٹی تھی ربوہ کے ماحول میں اس بات سے. While Rabwa's Ahmadi Muslims suffer on seeing their leader unjustly imprisoned, Maulvi Manzoor Chinyoti finds cause for celebration. They felt so successful and as though they had been victorious. And it is been recorded that in his sermons at the time, the Maulvi Manzoor Chinyoti would celebrate and would offer rewards to the prosecutors that they have done such a great service in Islam. And they really thought that they had struck a blow to the Jamaat and its future. Despite losing his freedom, prayer remains Sahibzada Mirza Masroor Ahmad's first priority. نمازیں اپنی پوری تہجد باقاعدگی سے پڑھتے تھے. ایک دن تو پہلے دن جس دن ہم اریسٹ ہوئے ہیں تو جمعہ ہم نے یہاں تھانہ ربوہ میں پڑھا تھا. تو محترم صاحبزادہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ جمعہ پڑھائیں. میں نے کہا میں نے تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی جمعہ نہیں پڑھانا. تو بہرحال میری بات مان لی اور جمعہ آپ نے پڑھایا، لیکن حکم دیا کہ نمازیں آپ نے ہی پڑھانی ہیں. The prisoners of conscience spend the night in Rabwa's jail, but their situation deteriorates the following day as they are transferred approximately 80 kilometers to a prison in the city of Jung. Here, they find themselves in palpable danger. پولیس اسٹیشن سے یہاں سے چلے ہیں تو اس وقت اکثر نمناک آنکھیں تھیں. ہر ایک کی برداشت ہوتی ہے، بعض رہی، لیکن بعض اونچی آواز سے بھی روتے ہوئے دیکھے ہمیں، اور درد مندی کی کیفیت تھی. راستے میں رکے کھانا کھانے کے لیے. اس وقت مجھے خیال بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، اور میں نے کہا سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سر کھانا کھا لو. میں نے کہا ابھی دل نہیں کر رہا کھانے کو. تو اس نے کہا چلو بعد میں کھا لینا. تو پھر جیل جانے سے پہلے حسن نے بلکہ کسی کو کہا کہ اس نے نا میرا مطلب کہا کہ کھانا نہیں کھایا ہوا تو کھانا کھلا دینا. The conditions were extremely horrific. He was in a very, very cramped room which was meant for 60 or 70 people who could sit, perhaps at a push 80 people. But actually they had cramped in somehow over 220 or 230 people. میں ڈپٹی صاحب کے پاس گیا، ان سے کہا ڈپٹی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ تو کھڑے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ 800 کی انٹائٹل جیل ہے اور اس میں 2500 آدمی پڑا، تو میں جگہ کہاں سے لاؤں؟ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ اس نے ساز باز کر لیا ہے دشمن سے. سارے جتنے بھی ریپسٹ، گینگسٹرز، کرمنل، جو مرڈرز جو تھے، قاتل جو تھے وہ، اور جو ٹیررسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے جو لوگ تھے نا جو مختلف کیسز میں انوالو تھے، وہ بھی سارے اس سیل کے اندر تھے. تو ورس مطلب کرمنلز جو تھے نا، جو بھی کسی بھی کرائم کے اندر انوالو کرمنلز ہو سکتے ہیں. He saw how they would produce weapons out of whatever they had. For example, they would get spoons and then sharpen the edges continuously until they resembled a knife or a blade. پاکستان میں تو جیل میں آپ کچھ بھی ویپنز بھی ہوتے ہیں، نائفس بھی ہوتے ہیں، خطرناک چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لوگ آپس میں نا باتیں کر رہے تھے، کوئی نہیں رات تو انہوں نے یہیں رہنا ہے، رات کو ہم ان کو دیکھ لیں گے، یعنی کہ رات کو ان کو مار دیں گے. اگر 400 آدمی 4 آدمیوں کو مارے ہیں تو کیس بھی کسی پہ نہیں ہو سکتا. محترم میاں صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو پروگرام یہ بنایا ہوا تھا کہ رات کے ہم 4 حصے کریں گے، باری باری سب جو ہیں اپنی ڈیوٹی دیں گے. News of the developing crisis has reached London. اگر قانون مجرموں کی پشت پناہی کرتا ہے تو وہاں سب سے زیادہ بھیانک مظالم معصوموں پر توڑے جاتے ہیں. یہ فقرہ بین ہی پاکستان پر چشمہ ہوتا ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ یہ اطلاع آئی تھی وہاں سے کہ حضرت صاحب کو انہوں نے قید کر لیا. ان دونوں بھی ابا
وہ کھانا پینا چھوٹا ہوا ہے، بے چینی کہ نہیں بس مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا کے اٹھ جایا کرتے تھے، انتہا سے زیادہ فکر مند تھے. As the danger of night approaches in Jung, Ahmadis have not given up. The prison's deputy head has turned down the pleas for safer arrangements. Now, the superintendent himself unexpectedly returns to the facility early from an external meeting. मीटिंग पोस्टपोन हो गई तो वो 15 किलोमीटर गए थे, वापस आ गए. मुझे पता चल गया कि वापस आ गए हैं, तो मैं गया तो उनको बताई ये सूरत हाल कि वो तो खड़े हैं यार. उन्होंने गुस्सा तो किया उन्होंने कि चलो चलते हैं जेल. जेल मेरे साथ वो आ गए और घंटी बजाई, पीएन आया, उसको कहा ये जेल बैरक नंबर 1 जो है इसको अभी खाली कराओ, वाश करो और फिर मुझे आके बताओ. ये हुक्म मिला कि हम इन सब को निकाल देते हैं, आपको यहाँ रखेंगे. तो उन्होंने बड़ी ज़िद की कि ये 4 बंदे हैं, इनको कहीं और रख लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको ही निकालना है. जो दुश्मन थे ना जी, उन्होंने एक पैगाम भेजा, टेलीफोन पे ऊपर बात की उन्होंने साहब से कि तुम मिर्ज़ाइयों को बड़ा प्रोटोकॉल दे रहे हो, हम आपका बच्चा पकड़ के अगवा करके कत्ल कर देंगे, तो ठीक हो जाए, उनको ये प्रोटोकॉल छोड़ दो. अब जो है ना ख़तरा ये था कि दुश्मन जो है ना खाने में जहर न मिला दे. तो साहब को मैंने कहा सारे ये खाना जो है ना जी ये मेरे घर से आएगा. वो कहता है जैसे आपकी मर्ज़ी कर लो. सारा सामान तो उन्होंने भिजवा दिया था, गलती से रह जाता है, जंग वाले भूल गए, कुरान मजीद ने हमें भिजवाया. तो आपने फरमाया कि उनको लिख के भिजवा दो, हम आपका कोई तोहफ़ा कबूल नहीं करेंगे. कुरान मजीद आपने नहीं दिया, चंद मिनटों में उन्होंने कुरान मजीद भिजवा दिए. फिर आपने फरमाया कि चलो इनको कहो कि हम अब आपके तोहफ़ जो है दूसरे भी कबूल कर लेते हैं. खाते खाते जब मैंने अपनी प्लेट खाली कर लेनी तो आपने थोड़ा सा और मेरी प्लेट में डाल देना. तो मैंने अर्ज़ किया मियाँ साहब आप थोड़ा सा खाते हैं और मुझे इतना ज़्यादा खिला रहा है, मैं बीमार हो जाऊँगा फिर क्या करेंगे. तो इस तरह से प्यार मोहब्बत से आपने खामोशी से उठना, जब हमने खाना खा लेना तो उठ के अपनी प्लेटें वगैरह पकड़ के जाके धोनी शुरू कर दी. झंग वाले लोग जो हैं इन्होंने खुदा ताला के फजल से बड़ी खिदमत का हक़ अदा किया. तो मोहतरम मियाँ साहब का इरशाद होता था कि ये जो सारा कुछ आपके पास आया ना, फल फ्रूट मशरूबात वगैरह, ये गरीबों में तकसीम कर दिया करो. The days pass, but it seems the prisoner's cause is hopeless. सूरत हाल ये थी कि इंतज़ामिया और पुलिस ये मुकम्मल दबाव में थी मुखालिफाना, और किसी तौर पे भी कोई जायज़ रंग में भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि इनकारी थे. यही हाल जुडिशरी का था. कोई रिलीफ नहीं था कि अदालत से कोई हो जाए या इंतज़ामिया से हो जाए, और सारी कोशिशें जो थीं नतीजे के लिहाज से मायूस कोनी थी. He thought that this was now his life, that he was due to remain in prison for the rest of his life in those same conditions. उस वक्त मियाँ साहब ने लिखा कि अरसा खिदमत में कि आप किसी को कायम काम नादरा बना दें. उन्होंने बनाया नादरा आप ही रहेंगे, नादरा किसी को नहीं बनाया. आप ही जेल में भी नादरा ले रहे, डाक वहाँ पेश होती रही, रोज़ बंदे डाक लेके आते थे, सारा वहाँ जेल में सारा पेश होती थी. Now Hazrat Khalifatul Masih leads an international campaign of prayer and action. Hazrat Khalifatul Masih Rabe constituted a persecution committee here in Europe. Soon after that, 4 other members of the community have been arrested. We were getting daily the instructions from Hazur that what you have done, I need feedback. And Hazur's instructions was that take it very serious and inform all your contacts, international contacts, that they should be released as soon as possible, immediately. And at the same time, tell the Jamaat members to pray
in every letter that was mentioned that Jamaat should pray. پھر جو انٹرنیشنلی مسٹر رابع رحمہ اللہ نے پوری دنیا کے جتنے بھی جماعتیں تھیں ان کو کہا کہ اپنے اپنے ایمبیسیز کو رابطہ کریں، پاکستانی گورنمنٹ کو بتائیں. تو بہرحال جو بھی ہوا سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل تھا جو ہوا اور کوشش میں برکت پڑ گئی. وہ پولیس والا آیا، اس نے دروازہ کھولا اور مبارکباد دی کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ سب کی ہو گئی ہے. جو مجھ پر اور محمد اکبر بھٹا پر پرچہ تھا اس کی ضمانت انہوں نے نہیں کروائی. تو اس وقت میں نے دیکھا آپ کا چہرہ سرخ، اور غصے میں کہتا میں نے تو نہیں جانا. فرمایا میں نے نہیں جانا. لوگ کیا کہیں گے کہ ان غریبوں کو پھنسا کے آپ دونوں بڑے آ گئے، ان کو پھنسا کے آ گئے. میں نے نہیں جانا. رات 8 بجے تک جیلر نے بھی ریکویسٹ کی کہ میاں صاحب میں انشاءاللہ کل ان کو 10 بجے کے قریب نکال دوں گا، آپ فکر نہ کریں. تو حالات ایسے ہیں، آپ تشریف لے جائیں. تو بہرحال جب واپس آئے تو ہم نے بھی اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے رہا ہے، آپ ہمارے لیے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو آپ رضا مند ہوئے اور آپ چلے آئے. مسرور گم تھے نام ہوئے مشہور، خوش ہیں لوگ جو تھے رنجور. اور میری والدہ کو بھی نوری صاحب نے جیل سے میری رہائی کے بعد ان کو جو مبارکباد کا خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھا خدا تعالیٰ نے بہت فضل کیا ورنہ دشمنوں کے منصوبے تو بہت خطرناک تھے. عزیز و مسرور کی بخیریت واپسی پر جتنا بھی شکر کریں کم ہے. ہر طوفان کے ٹلنے تک دشمن سوچ پگھلنے تک. واقعات بے شک مجھے بھول گئے ہیں، ڈیٹیلز نہیں یاد، لیکن وہ چہرہ اور ان کا اطمینان اور ان کی خدا تعالیٰ پر توکل اور اپنی تکالیف سے بالکل بے نیازی ذہن پر مرتسم ہیں وہ یادیں. ان کا ملنا، ان کی خوش دلی. تک تھوڑا صبر بہاروں تک کر پیغام ستاروں تک نام زمین کے. جب رہا ہوئے ہیں قید سے سارا خاندان آپ کے استقبال کے لیے صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ جو آپ کی والدہ تھیں ان کے گھر جمع تھا. میں چونکہ عدت میں تھی اور نکل نہیں سکتی تھی، میں نے اس لیے صاحبزادہ مسرور احمد صاحب کی بیگم صاحبہ وجزبوئی کو فون کیا اور میں نے ان کو کہا کہ صاحبزادہ صاحب کو میری طرف سے درخواست کر دیں کہ وہاں سے جب ملنے تو پھر میرے پاس میں نے مبارکباد خود دینی ہے رہائی کی، تو میں چونکہ آ نہیں سکتی اس لیے وہ مہربانی کریں اور مجھ سے مل لیں. اب وہ قید سے رہا ہوئے ہیں، قید کی تکلیف بھی ہوتی ہے، صعوبتیں بھی ہوتی ہیں جیل میں، اور وہ 1-2 دن ٹھہر کے بھی آ سکتے تھے، لیکن وہ پہنچے ہیں گھر گھنٹہ ہوگا کہ بعد ملنے کے لیے تشریف لے آئے امی کے گھر. دیکھیں ان کا ایک مقام تھا جماعت میں. تو اس طرح کسی کا خیال رکھنا جس کی میں تو ان کی بہت قدر ہے مجھے اس بات پہ. یا مسرور طائف ہو یا کوہ طور، انی معاکا یا مسرور، انی معاکا یا مسرور. محرم کے دن شروع ہو چکے ہیں، بس آپ بھی محرم سے یہی سبق سیکھیں. آپ کی راہ میں بھی کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کی راہ بھی دکھوں کی راہ ہے، تکلیفوں کی راہ ہے. اپنے مظلوم بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو اس وقت طرح طرح کے مظالم کا نشانہ بنائے گئے ہیں، اور اس بات سے خدا کا شکر کریں کہ آپ کی مماثلت ظلم کرنے والوں سے نہیں بلکہ مظلوموں سے ہے.
Now the guests who come, we don't have to say anything. We will just stand there, give them a welcome, and ask them, thank you very much for joining us for this evening. And it is a pleasure to host you, that you have come and joined us. Those people themselves, before they come, they have read up on the Jamaat, they have read up on Islam, they have seen what you are doing, what your donations are achieving around the world. And they come and they say those things. And I'm sure that has much more value, and the wisdom in the directions which Huzur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Asl Aziz gave, and following them has helped us to make this a very effective tool in tabligh. Apart from, as I said, serving humanity, which I'm sure the fundraising things that you do, and over £1 million that has been raised over the last few years, almost every year, and it has gone towards good causes within the UK and also outside of the UK. There is a session on Masroor Eye Institute tomorrow, so I will not touch on that. I just wanted to thank all of you from the bottom of my heart, that those of you who participate in this thing and partake from blessings. I am a bit sad to point out that the total number of donors who pay any kind of money to charity walk, and Qaid Sahab Mal can correct me if I am wrong from top of my head, I think it's not more than 12 or 1300. And we have a tajneed of 5,700. So I would urge all those who are listening here, or those who are at home at this time and are not able to join us because of the restrictions of COVID prevented us from allowing everybody to join in this Ijtema physically, and they are joining us virtually, that please do give whatever you want. Give £1 even, but I think we need to widen the base so that everyone can benefit from the blessings of this Sadaqah Jariyah, which comes through the sadaqat that you give to Charity Walk for Peace. With these few words, I would hand over to respected Khalil Yusuf Saab, who would be conducting this session and having a chat with the panel. Jazakallah. Jazakumullah Sada Saab. We're very grateful to Sada Saab for giving us his time today and for giving us such a wonderful introduction to Charity Walk for Peace, in particular the blessings of Khilafat and the guidance that Huzur Anwar Ayyadullah Ta'ala has given us to enable us to contribute in some small way towards the tabligh activities which underlie the very purpose of Charity Walk for Peace. So this Charity Walk for Peace pre-walk event is about introducing you to some of the executive, about answering some questions and giving you the chance to view some really interesting videos. We're also privileged to have some Nazmeen from across the country who inshallah will have the opportunity to be able to speak and tell you about their experiences of Charity Walk for Peace. Let me begin by just introducing you to my respective panel members. To my left is Zaid Ahmed Jatoi Sahib, who is the chairman of Charity Walk for Peace. Next to him is Azhar Manan Sahib, who is the head of finance, and to my right is Rafi Ahmed Bhatti Sahib, who is the vice chair of Charity Walk for Peace. I'm going to start by asking you, Chairman Saab, a question about Charity Walk for Peace. We've heard some very interesting information from Sadr Saab about the guidance of Huzur Anwar and what the overall objectives are. Tell us a little bit more about that future vision for Charity Walk for Peace, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can say that the success of Charity Walk for Peace is due to Huzur Aqdas Ayyadullah Ta'ala bin Asr al-Aziz, his prayers and continuous guidance, which is coming to us through respected Sadr Sahib. Me and all my committee members, we are really thankful for our beloved Imam, Huzur Aqdas, and in a very loving way, he guided us. And the prayers and the continuous guidance which we followed by the grace of Allah, we achieved the success which Sadr Sahib very rightly mentioned.
I remember when Chaudhry Wasim Sahab Sadar Majlis, and I was appointed as a chairman Charity Walk for Peace, he said, our aim should be now to bring the others in. Yes, our people take part, but there are no local people, English people, people from other charities, people from other communities. So by the grace of Allah, Huzur guided us, and one of his guidance was to work with the small charities. And from that day onward, we started working and interacting with the small charities. And by the grace of Allah, we have interacted and we have worked with more than 500 charities. Our motivation, our encouragement is Huzur Aqdas, his prayers, and his continuous guidance. Jazakallah, respected Chairman Sahab. Rafi Sahab, just based on that, I mean, it's obviously quite a challenge to be able to deal with the 500 charities that respected Chairman Sahab refers to. And there has to be some kind of infrastructure established in order to deal with that successfully. So could you tell us a little bit more about that infrastructure and also how this helps to achieve Charity Walk for Peace's overall objectives? Jazakallah, Khalil Sahab. I think the wonderful thing that I've experienced myself, and this is after the hard work of our elders or people who have worked here before, like respected Sadr Sahab said, that this is from the blessings of Khalifatul Masih Rabe when we started. The thing I've noticed is what appeals to, like Sadr Sahab says, to the local population is the 100% of all donations being given back to charities. And as soon as all our brothers, Nazmeen Allah and Zoma, and when they go to the grassroots, this thing is very attractive. And I think that's one of the most beautiful things and very unique, that not only do we, Majlis Ansarullah, donate back 100%, on top of that, from the funds collected from our respected members, we are able to provide grant funding, and we are able to provide match funding. So obviously terms and conditions apply, and alhamdulillah, a lot of our brothers now are understanding this. And as I will go on to the next section, you will see that that message is getting across now. You're going to introduce some regional Nazmeen. It would be very interesting to understand from you, how many of those regional Nazmeen there might be overall in the country and how they contribute in their own way in their regions to the success of Charity Walk for Peace. That's a very pertinent question. Can I say that one day I went into the office, we were in one of the porter cabins at the back here, and there was a lot of concern that respected Sadr Sahab will say that what's happening, where's the money, is money coming in, is money being raised, because we need to give that money to charities. And I went in very stressed, and Sadr Sahab and Zahir Sahab, Chairman Sahab, mentioned that, you don't need to worry, because beloved Hazur, Khalifatul Masih al-Khamis, may Allah protect him, has given a donation. That barakat, I would like to share with my brothers that on that day, on that year, charities, just charities, were raised more than £98,000 on the Charity Walk for Peace platform. So when Sadr Sahab says that they are carrying the message rather than us saying it, alhamdulillah, you can see that, and that £98,000, obviously with grant funding, match funding on top, we were able to give back to charities. So when you ask about the Nazmeen Allah and the Zoma, what they're doing, this is their great effort. Jazakallah, Jazakallah. Do you have a video? Yes. Today we're going to have a few videos, I think 3 videos altogether. And the first video we will play after we have 6 Nazmeen Allah, or maybe 5, who are going to speak about the infrastructure that you spoke about, that this year the National Charity Walk for Peace is happening just here in Baitul Fatu on the 19th of September. And on the same day, with Sadr Sahab's permission,
15 other regional walks are happening on the same day at the same time. And one of those regions is the Northeast region, who have traveled very far today. And I would request, if I may, to Lutfur Rahman Sahib to please come and say a few words about the activity in their region. Assalamu alaikum. Jazakallah for giving the opportunity. So as you know that the Northeast region is quite a widespread region, more than 10,000 square miles. So with the discussion, we decided to hold 2 charity walks in the region, one in the northern side where Hartlepool Majlis is, and one in the western side for rest of the region. So inshallah on 19th, we'll be holding 2 charity walks on the day, which will be part of the same charity walks and be broadcasted in there. So far, alhamdulillah, what we're going through, all majalis are participating in it. Quite a good turnout already, good promises are coming up, and for the event, we have quite a few dignitaries, like Sir Sahab said. Now it's much easier to introduce when we reached out. So inshallah, we'll have our local MPs coming, our mayor is coming in the Hartlepool, then we have a Lord Lieutenant, inshallah, will be attending, our mayor is attending, there are quite a few councillors will be attending in there. So we, inshallah, will, by the look of it, we'll have a good event. Yes, we have still some restrictions and we are following up all the guidelines that we need to under COVID, but still it's quite an enthusiasm that people are trying to, they're committed to attend not only the event, but also they are reaching out the message and already got quite a few promises to have a good contribution towards the charity walk, inshallah. Jazakallah, Khalid Saab, and Jazakallah to Nazmi Allah Saab of Northeast region. They are working very, very hard, and on behalf of Chairman Saab, we thank them for all the work they do. Khalid Saab, next we have one of our local regions, Nasir region, it's not too far from here. We requested, Chairman Saab requested them to have a regional walk. And Nazmi Allah Saab decided that that wasn't going to be enough, and he wants to involve all the local majalis. So they're having 4 walks on the 19th of September. So may I request Naeem Tahir Saab to please let us know what's happening in his region. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jazakumullah, मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैं अपने भाइयों के सामने ये बात बड़े फ़ख्र से और खुशी से रखना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नासिर रीजन इन साल 4 अपनी जो मसाजिद हैं वहाँ पर चैरिटी वॉक मुनक़्क़द कर रहा है, और हमारी जो मसाजिद हैं उनमें से सबसे जो खूबसूरत और नई मस्जिद का इफ्तिताह हुआ था साउथ हॉल में, जो कि एक हब है हमारी तबलीग एक्टिविटीज़ का। अभी हमने 5 सितंबर को जो नेशनल तबलीग डे है वो भी साउथ हॉल हाई स्ट्रीट में सेलिब्रेट किया था। वहाँ पर हमारी 2 मजालिस हैं, साउथ हॉल में हमारी 2 मजालिस हैं। वहाँ पर हम दारुस्सलाम मॉस्क के विसिनिटी में एक पार्क है, वहाँ पर हम वो चैरिटी वॉक मुनक़्क़द करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हौसलों में हमारी 3 मजालिस हैं, हौसलों ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। वहाँ पर भी बैतुल वाहिद मॉस्क है हमारी, वहाँ पर उसकी विसिनिटी में भी एक पार्क है, वहाँ पर हम ये चैरिटी वॉक मुनक़्क़द करेंगे। तीसरी जो हमारी 2 मजालिस हैं हेज़ और ग्रीनफर्ड हिलिंगडन काउंसिल में, वहाँ पर भी ये वेन्यू है हमारी बैतुल अमन मॉस्क है और उसके करीब ही एक पार्क है जिसमें हम चैरिटी वॉक मुनक़्क़द करेंगे। चौथा जो हमारा वेन्यू है वो सलाव है, वहाँ पर हमारी 2 मजालिस हाई विकम और सलाव मिलकर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करेंगी। इस सिलसिले में हमने अपने मकामी जो MPs हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको भी इनवाइट किया है, अपने मेयर्स को, लोकल काउंसलर्स को, जो लोकल चैरिटी स्टाफ है, जो हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हमारी मजालिस के जो अंसार भाई हैं उनका रब्ता है, उनके ऑफिशियल्स को इनवाइट किया है। इसी तरीके से स्कूल में जो असातिज़ा हैं आरी के, उनको भी हमने दावत दी है इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।
मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि सर साहब ने भी फरमाया है कि ये इसका जो मकसद है बुनियादी वो ना सिर्फ तबलीग है बल्कि चैरिटी जो है सदक़ात के ज़रिए से जो खैराती काम है उनको करना भी मंजूर नज़र है। असल बात जो मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरीके से कोविड की वजह से दुनिया में मुख्तलिफ मसाइल बढ़े हैं, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ जो हमारी जमात की तरक्की के जो ज़राए हैं वो भी बड़े हैं। और इस मौका पर मुझे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर याद आता है, किस तरह तेरा करूं ए ज़ुल्मनन मैं शुक्र सपास, वो ज़ुबान लाऊं कहाँ से जिससे हो ये कारोबार। जज़ाकुमुल्लाह। Jazakallah. Naim Saab. So we move on to our first video. It's a very interesting report by Sami Basri, alhamdulillah, also covering the event today. And this was in 2018, where Sadr Saab mentioned that more than 2,000 external local population guests were there at Windsor Great Park. And at that time, the mayor of Runnymede was from our own community. And alhamdulillah, there was a very, very interesting report which we'll view now. Jazakallah. Over 4,000 men, women and children gathered in Runnymede, Surrey, to raise money for over 125 UK charities. The Charity Walk for Peace is held every year to bring together members of different communities and faiths across the UK to promote peace, harmony and better understanding, and to raise funds for the needy and less privileged. This directly reflects the mission of the Ahmadiyya Muslim community. This year's Charity Walk for Peace was held in the famous Windsor Great Park in Bishopsgate, Surrey. The park is located within the borough of Runnymede, the home of the Magna Carta, making the event pivotal in the history of Runnymede and the Ahmadiyya Muslim community. We have worked incredibly hard around the clock over the last 8 months, having overcome huge challenges to make this event possible in one of the most beautiful and historic settings in the country. I think it is extremely significant and fitting that the Walk for Peace be held in this wonderful birthplace of democracy where the Magna Carta was sealed over 800 years ago. I see thousands of walkers from hundreds of charities here in front of me. Thank you for coming out and supporting this unique event today. Over 400 volunteers worked tirelessly over many months in preparation of this milestone event. This year's event site had additional activities for family and children to enjoy, including kids' games and bouncy castles and several food stalls with different varieties of food. Participants and supporters on the day included various members of parliament, councillors, mayors of various boroughs, local authorities, members of the armed forces and cadets, school children, and over 2,000 members of the local communities, as well as representatives from 160 charities. During the inaugural ceremony held in the neighbouring Dell Park, various special guests and dignitaries addressed the participants of the charity walk. It is a wonderful event. It's been going now well over 30 years. It's a huge amount of effort put into this, and we feel very proud that this year is Runnymede's turn. Thank you very much to all the councillors and all the mayors and deputy mayors for supporting our own mayor. This initiative has been running, as Ifti said, for some months now, and the organisation has been excellent. And so many people being here is a great tonic for the charities that will benefit from the likely £1 million that will be raised today. Can I congratulate all the charities who are walking today? First of all, Humanity First, the Ahmadiyya Muslim charity that His Holiness supports so much. With the work that it does both in the UK and around the world, it deserves huge recognition. I'm glad so many people are walking for it today. I applaud everybody that is walking today, the wonderful charities that you're supporting, and I particularly applaud the organisers and particularly the volunteers and the army who are here today. Mr. Surinder Arora, the founder and chairman of the Aurora Group, allowed for the event to be held at his beautifully scenic site, at no cost, in support of the Charity Walk for Peace. So I'd like to wish all of you the best today. Let's raise as much as we can. And I know it's Paul and the rest of us have said our prayers that it's not going to rain, so please enjoy it. The president of the Ahmadiyya Muslim Elders Association UK, Dr. Chaudhry Ijazur Rahman, welcomed the participants of the walk. On behalf of Ahmadiyya Muslim Elders Association and Charity Walk for Peace, I welcome you all to Charity Walk for Peace 2018.
in partnership with Runnymede Council, that every penny raised goes to charity, and that is why we are grateful to Runnymede Council, who has been an immense support for us this year. I'm very grateful to the large number of charities and the population who have turned up here to support the wonderful work charities do, and I wish you all the very best today. The National President of the Ahmadiyya Muslim Community UK, Mr. Rafiq Ahmed Hayat, addressed the attendees of the walk. His Holiness at that stage said, although today we have very few people and we haven't raised a lot of money, but a time will come where several thousands of people will join this and millions of pounds will be raised. And I think it is a testimony to our Elders Association that we are almost getting there. The charitable work that has been taking place both by our youth organization and by our Elders Association and Ladies Association has been going on for over 30 years. And I'm very grateful to all these three organizations for the wonderful work they've done. And led the traditional silent prayer to commence the walk, with the start ribbon cut by the Mayor of Runnymede, Iftikhar Chaudhry. Participants enjoyed the beautiful grounds and scenery of the Great Windsor Park as the route of the charity walk was purposely planned around it. As participants, both young and old, completed the walk, they were greeted at the finish line with medals and smiling faces to celebrate their success. The Mayor of Runnymede personally greeted guests to award them medals for having completed the walk. They were also interviewed at the line, sharing their experience with other attendees on the large screen. And rather than just complete the walk, we just decided to do it in obviously full kit that we deploy on operations with, and a little bit of weight just to challenge ourselves to get round the course. All in all, it's been a really good day, really good turnout as well by the community. I hope this continues for the future. And it's been absolutely fantastic. Met some fabulous people along the way and just encouraging each other. And we've supplied the water for the stops around, and this event is absolutely fantastic. It's bringing communities together, but most importantly of all, it's showing that everybody's equal. Wonderful sights, wonderful people, wonderful conversations, and it's fantastic to be back at Charity Walk for Peace. What I really enjoyed is that there were lots of people that I knew who turned up, and being here with my whole Cubs group is amazing as well. Over the past several years, the Ahmadiyya Muslim Elders Association UK has raised more than £4.2 million, which has been distributed to over 364 charities. The Ahmadiyya Muslim Elders Association aims to raise £1 million from this year's Charity Walk for Peace, which will be distributed in UK-based and registered charities. Various dignitaries spoke highly of the event and gave words of support for the community. I think the more I've learnt about Charity Walk for Peace over the last few months, you have honed into it, and each walk gets bigger and bigger, and it's honing in further, as I think the rest of Britain is starting to accommodate more, working with the community for the community. Vitally important to have people from the military, the council and all the charities coming together, especially to surrender for the use of this land. It's been unprecedented, and it's one of the biggest charity events I've ever been to in my time at Runnymede Borough Council. This report is brought to you from MT International, UK Studios in London. Jazakallah, that was a wonderful video, and it's an example of the point that Sadr made in his opening introduction about the participation of so many within the community. Just on that, Azhar Manan Sahab, can I ask you, I mean, you obviously got great experience of helping Ansar to raise funds. What tips would you give to Ansar to help them raise funds for some of these CWFP projects? Can I ask you to answer in Urdu, please? Okay, Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. आपके क्वेश्चन के दो हिस्से हैं. एक हिस्सा तो ये है कि जब आप किसी दोस्त से फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, फंड रेज करने के लिए, उससे ये बताएं कि चैरिटी वॉक फॉर पीस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% जो मनी कलेक्ट होती है वो डोनेट करती है. कोई इवेंट कॉस्ट नहीं डिडक्ट की जाती, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट डिडक्ट नहीं की जाती. जितनी भी रकम हमारे पास इकट्ठी होती है वो सारी की सारी हम डिफरेंट चैरिटी या डिफरेंट प्रोजेक्ट पे उसको खर्च कर देते हैं. इवेंट कॉस्ट या दूसरी जो का बहुत सारा वॉलंटियर वर्क है
और इवन कास्ट भी जो होता है वो हमारी मजलिस अंसारुल्लाह उसके अखराज बर्दाश्त करती है, लेकिन जो मनी हम मेंबर से या पार्टिसिपेंट से इकट्ठा करते हैं वो सारी की सारी उधर जाती है। एक तो ये है, जब किसी मेंबर को या जिससे जो डोनर है उसको ये पता हो कि जो भी रकम है गुड कॉजेज़ के लिए दे रहा हूँ, और उसको आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी की सारी उधर जाएगी, तो लोग फराग दिली से यूके में पैसे देते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका कि कैसे आपको जो टारगेट दिया गया है आपने उसको किस तरह अचीव करना है। देयर आर डिफरेंट वेज। पिछले कई सालों से मुझे ये तौफीक मिल रही है। मसलन एक टिप ये है कि हमने पिछले 2-3 साल में मोर देन 3000 बॉक्सेस, चैरिटी बॉक्सेस घरों में रखवाए हैं कि जब किसी के पास कोई थोड़ी बहुत चेंज बच जाए, कुछ सदका देना चाहे कोई, तो उसमें डालता जाए। साल के दौरान 2 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा ज़हीम साहब से रब्ता करें कि मेरा बॉक्स फुल हो गया, आप ये रकम जो है चैरिटी को दे दें। वेरी इजी वे फॉर इंडिविजुअल टू अचीव देयर ओन टारगेट। सेकेंडली हमने आई ऑपरेशन कई सालों से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। 50 पाउंड उसकी आप कॉस्ट है, थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन हम 50 पाउंड चार्ज करते हैं। अब थिंक करें कि एक आई ऑपरेशन एक इंसान को बिनाई देता है, देखने की सलाहियत देता है, तो उसके दिल से कितनी दवाएं उस शख्स के लिए निकलती हैं हर रोज़ जिसने उसके लिए 50 पाउंड दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हम 1000 आई ऑपरेशन करवाते हैं, और जिसकी अब तो और भी बेहतर हो गया है कि मसरूर आई इंस्टीट्यूट जो इसी काम के लिए बनाया गया है, अब सारे ऑपरेशन उधर हुआ करेंगे और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और जितनी की जितनी रकम है सारी की सारी मजलिस अंसारुल्लाह के तहत वो कंट्रोल एक्सपेंसेस में उसमें किए जाएंगे। तीसरी बात ये है जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से 500,000 इंटरनल टारगेट है और 500,000 एक्सटर्नल टारगेट है। इंटरनल जो टारगेट है वो इसको हमने इस तरह फिक्स किया है कि जो हमारे अपने अंसार हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, अहमदी सारे हैं, वो इसमें हिस्सा डालते हैं, डोनेट करते हैं। अब जितनी हमारी तजनीद है तकरीबन 100 पाउंड पर नासर एवरेज बनता है। मैं ये नहीं कहता कि हर नासर 100 पाउंड ही दे, बहुत सारे अंसार ऐसे हैं जो 1000-1000, 5,000 भी देते हैं। और अगर किसी को जैसा कि सर साहब ने फरमाया 1 पाउंड भी अगर दे तो उसकी पार्टिसिपेशन हो जाएगी। अल्लाह पैसों को नहीं देखता, दिल को देखता है, और उसी के मुताबिक उसका अजर मिलता है। तो मैं मुख्तलिफ मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, सारों को यही बावर करवाता हूँ कि इस मैसेज को ग्राउंड लेवल तक ले जाएं। हर नासर से ये दरख्वास्त करें कि वो कुछ ना कुछ हिस्सा डाले। एक आई ऑपरेशन 10 पाउंड या बॉक्स घर में रख ले, सारा साल जो चेंज इकट्ठा होता है, इससे इस चीज़ को जितना हम ग्राउंड लेवल तक लेके जाएंगे उतना हमें टारगेट अचीव करने में आसानी होगी। अगर इंडिविजुअल टारगेट अचीव होगा तो मजलिस का टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर हर मजलिस अपना टारगेट अचीव करेगी तो रीजन का टारगेट अचीव हो जाएगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर रीजन अपना टारगेट अचीव कर लेगा तो नेशनल टारगेट भी अचीव हो जाएगा। एक दिन आपसे पूछना था, आपने बताया था कि जो 100% के जो डोनेशंस हैं वो चैरिटी को जाते हैं, तो जो खर्चे हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हम चैरिटी के अकाउंट से नहीं लेते हैं, मजलिस अंसारुल्लाह इसको फंड करती है टोटली। जितना भी जो इवेंट कास्ट हमारा होता है, मतलब वो जो हम एक दिन का इवेंट का उसको करती है, और बाकी सारा जो लेबर वर्क है, जो वर्क होता है, वो सारा वॉलंटियर अल्हम्दुलिल्लाह सारे अंसार मिल के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, और कोई उसकी मतलब उजरत नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे हेल्प कर रहे होते हैं। तो यही एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। अगर हम बाकी चैरिटीज़ को देखें उसमें 70% 80% एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ रही होती है, और फिर इवेंट कॉस्ट भी होती है। हम कोई चीज़ एक पैनी भी, ये चैरिटी फॉर पीस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो भी एक पैनी भी हम इससे नहीं खर्च करते। Jazakallah. Thank you so much. Rafi Saab, I really enjoyed that first video and I'm looking forward to the next one. Could you please tell us about that? Yes, Jazakallah. I'm very conscious of time. I want to share with my brothers that this year, look how it starts. You know, the army was there. You can see some interviews which were done at the previous, in 2018. And on the 19th of September,
following on from those relationships with the Jamaat, that we are signing the Armed Forces Covenant, that's Charity Walk for Peace, signing the Armed Forces Covenant. You remember a few years ago we had the East Surrey Poppy Appeal launch from this very hall, and now they are celebrating, they wish to celebrate the 100 years of the Royal British Legion with us on the Sunday the 19th, which is next weekend. One important thing is you saw a child, a young person, talk about Charity Walk for Peace. Sadr Majlis asked us, get schools involved, get scouts involved. You know what's happening? And I'll be very quick with this. Those same children who are coming to our walks, to our events, they're going home, they're showing mum and dad the Charity Walk for Peace medal. Mum and dad are checking on the internet, and you know our message is going inside the houses of our brothers and sisters of the local population. What a wonderful concept which is coming to life. I've asked our respected brother Khalid Ahmed Sahib to speak about the East and West Midlands focus this year with the National Memorial Arboretum. And interestingly enough, they were doing their event, a huge event, on the same day. So alhamdulillah, there's an affiliation there, and they've said to us, you don't pay anything for anything, we will resolve everything for you, come to our event. Jazakallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I feel really honored and privileged to represent two regions, West Midland and East Midland here. And thank you to our Nazmeen Ala, who are giving us full support to carry out this noble task of Charity Walk for Peace. We have been working with Charity Walk for Peace since many years, and alhamdulillah, our region is supporting this noble cause in a great way. And last year to before, we worked with Poppy Legion and raised around £50,000 for the poppy collection, and also raised the met the internal target. Last year, you all know, it was a really, really tough year for all the humanity. Now we are gearing up again, and I'm really pleased to tell you that we have held our reception this year. This was a great challenge for us because this was the first ever external event in our regional mosque. So alhamdulillah, we held our reception, a pre-dinner, on 8th of September, and two of the Deputy Lord Lieutenants were there, including there were 14 charities and 26 charity members attended. And the great thing, the words earlier said, they are echo with us now, and they speak our language, love for all, hatred for none. We don't have to say it to them now. They speak, they say what we say. And I just read from one of the charity representative who responded back by saying, it's a Perry Keith from one charity. Thank you so much for your splendid evening last night and the warmth of your welcome, giving us the time to share our charity at such a short notice. You must have come across the description of coincidence as God incidents. Why he said that? Why did we include the pictures of Geeta and Kumar in our PowerPoint? Those two volunteers lost their life in COVID. And we had no idea that Adoption Focus, another charity, and Niksham Group were going to be there. Seeing those images impacted on them. Those two great volunteers were linked to other charities also. So Charity Walk for Peace is working as a bridge between other charities. As Vice Chair just mentioned, we are holding our national walk with the National Walk on 19th National Arboretum, and guests have been invited. Also, we have been approached by Poppy Legion to cover the New Street station. So please, please pray for us. And I thank all my regional team and all my regional Ansar who are supporting us in a great way. Jazakallah. 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 Khalid Sahib. Jazakallah. Khalid Sahib.
We also have our Zaimi Allah Sahab from Muqami region. They've had a wonderful relationship with their host council and have been working with them for many years. So the awareness, I won't say publicity, I would say awareness of our work, of our brothers, the work that they do, is now being echoed all over the council area. So if I may request Zakaria Chaudhry Sahab, the Zaimi Allah Sahab, to please come and say a few words about his region. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jazakallah, Vice Chairman Sahab, for the opportunity. So I think Vice Chairman Sahab had requested if I speak a little bit about our relationship and how we organize the walk. So in fact, this year, the Muqami's regional charity walk for peace just took place last week, alhamdulillah. And we organized this walk in a true partnership with the district council, the East Hampshire District Council. And this has been ongoing for the last 6 years. This was the 5th walk. We had a break last year because of the pandemic. But when we say a partnership, I think we work very closely with the council from the beginning, involving them right from the organization of the event. So we will have joint meetings to organize all aspects of the walk. So they really feel that they are fully part of the walk, and they fully promote, therefore, the charity walk for peace. Also, the advantage we've had is that now, alhamdulillah, the walk is the 5th walk just held, so they know us very well. Initially, there was, they were not sure how it would work, but now they've seen that, we are a genuine organization who just want to raise funds for charity, and there are nothing else attached to it. So they're fully on board. I think what I want to mention is the advantage of working with the council is also the help they give you in terms of involving the community, which is one of the themes that we've been talking about. I will relate one story. So in this walk that we just had last week, when one of our marshals was at his post, he got there 1.5 hours early. The walk is so well known in the area that one of the neighbors came outside and said to the marshal, what are you doing here? The walk isn't for a while yet. Are you okay? Do you want some, that Nasser is probably here. Can I get you some tea or coffee? They just saw the Nasser there, that he was just there to do the walk, and they know us so well because of this partnership we have with the council as well, that the community itself has a very loving attitude towards the Ahmadiyya Muslim community itself. They know our motto, they know what we stand for. Also, in terms of the organizational aspects, I think, it's still the charity walk for peace. It's very clear to everybody that all the money raised is raised for charity walk for peace. We organize it with the local council, but the funds are always charity walk for peace, and we have decide who the money will be distributed to. Obviously, for the council, it's very important to support the local community. So the way we do it is we work before the walk to select some local charities who we will support. We agree with the council from the region, and then the national central team will then vet those charities and approve, and we go back to the council and say, yes, these are the approved charities for Charity Walk for Peace. The advantage of this is, of course, that the local community is fully involved, the council is involved, but also the other thing we do, which I think has worked quite well, is that all of the promotion, actually, we as Ansar don't have to do any of the promotion to the community there. The council does it on our behalf. They will send the press releases. They will send all of the material to the charities themselves and to the local communities. And this is all the material that we've prepared for Charity Walk for Peace, and they will send from their addresses and from their platform, but always our material. Which the great benefit obviously is it gives the credibility that this is really a community-based event happening there, and all of the locals gets involved. So typically on these walks, we will have a lot more involvement from outside the Ansar, so lots of external guests and the local community coming and joining. All of the charities will come. They will raise funds. They will raise funds for Charity Walk for Peace, and then these will be distributed. So I think
all I want to communicate basically is that working in partnership with the community, with the council, means you will get your MP coming, you will get your councillors coming, you will get the promotion, and you will get everybody working together and all benefit charity work for peace. Jazakallah, that's it. Jazakallah. Jazakallah, Khalil sir. We're just going to have another video, and the pertinent and important person here is the MP for Mitcham and Morden, who has been a great supporter of the Jamaat and of Charity Walk for Peace and Ahmadiyya Muslim Elders Association. So the video starts with her. That's Siobhan McDonough, MP. Hello, my name's Siobhan McDonough. I'm the MP for Mitcham and Morden, and I am delighted to be here to help hand over the cheques for the £1 million raised by the Ahmadiyya Muslim Elders Association in 2018. 157 charities are benefiting, and I'm so grateful to the Ahmadiyya community for raising this money and for helping so many good causes. Thank you so much. My name's Stephen Shearers. I work for Poppy Scotland, and tonight I'm at the Ahmadiyya Muslim community to accept a very kind donation of £5,000 coming out of the Walk for Peace event. The event is fantastic because it gives people opportunity from across different communities to come together to not only celebrate peace but raise money for a number of local charities such as Poppy Scotland. £5,000 we've given tonight will help our local armed forces community, whether that is with employability, mobility, or even just supporting the home to make it easier to live in. The Ahmadiyya community are a fantastic supporter of Poppy Scotland and make a huge difference to the work we do. Thank you very much. Hi, I'm Lee Johnston. I'm head of fundraising at Bernardo's. Delighted to attend this event today as part of the Charity Walk for Peace. Thank you so much to the Ahmadiyya Muslim community for organising this event. Huge event as part of the UK and in Scotland. What a fantastic achievement to raise over £60,000 for so many worthwhile causes in Scotland. Bernardo's, we're obviously a children's charity. We're the oldest children's charity. We founded 152 years ago. We support children not only in Scotland but right across the UK. We have a number of issues to overcome and deal with, from things like domestic abuse to poverty. So Khalil Saab, obviously there's a lot of background noise. We played that video because of the ambience of the whole atmosphere, the love that our guests have, and they love talking over that because there's a whole buzz going on, and that's all created by our members. Jazakallah, so that was a very, very interesting video. I mean, it's Chairman Saab, it's interesting because Siobhan McDonough obviously is now very well known to us. She knows us well, and she's always supportive of us. But there are lots of charities across the country who don't know us very well, and sometimes I think it's a challenge to approach new charities because you don't know how they're going to respond. So I wanted to ask you, what's your experience of when we approach new charities? What kind of response do we tend to get when we first approach these new charities and introduce Charity Walk for Peace? This question is always asked by some of our new regions, those who face difficulties in getting charities on board. But I always say one thing, that prayer is one of the best tools. Always pray, do some sadaqah, and then approach them. Charity Walk for platform is such a good and strong platform. And with the functions we hold throughout UK, the pre-Charity Walk receptions, the other charities who are working with us since quite a few years, if you speak to any new charity, just give them one of our leaflet. And in that leaflet, we have mentioned almost quite a few, some small, some large charities. And start this conversation with them and say, we want to work with you. We want to help you to raise funds for your projects. If you tell them that you are not raising money for us, you are using our platform, but you are raising money for your projects. That's the main point you have to
make them to understand that please use our volunteers, use Charity Walk for Peace platform and raise money for you. Just take the example of Poppy, Royal British Legion. By the grace of Allah, with the help of our very dedicated Ansar brothers, we raised more than 500,000 pounds. And they are surprised to see that how we collect that much money within 10 days. It's not over the year, it's just 10 days. So you can see the effort behind this fundraising. So if you quote this example, then we help the Red Cross, we help the other charities, big charities, Save the Children. So if you, and Age Concern, so many charities, I mean, if I start, as I mentioned, 500 charities by the grace of Allah, we are working with them since quite a few years. I don't think that you find any difficulty, but with the prayer, with the sadaqah, write a letter to Huzur Aqda Sayyidullah Talabi Nasrul Aziz, that we want to work with the local charities as you guided us. This is the guidance from Huzur Aqdas, that work with the small charities. And as Sadr Sahib said, apart from helping to raise money for their projects, we will have a chance to propagate our message. They will come to know who we are, what is Islam, what is Ahmadiyyat. There is no other best way at the moment. In this society, we can always talk to them through charity. Once they know that we are raising money for charitable organizations, they are always very, very much interested. Very much interested. Chairman Saab. Rafi Saab, I mean, this point that Chairman Saab made about how you engage with charities, I mean, a lot of our Nazameens have really practical experience of that. I think you have a couple more Nazameen who might be able to give some examples of how they've implemented the guidance that Chairman Saab has given. Jazakallah Khalil Saab. Because of the shortage of time, I will just quickly run down the list in a minute about all the events happening this year. But you just saw some clips of Scotland region, mashallah, how active they are. And they wanted to do a charity walk for peace this year. They had everything organized, but unfortunately, because of the COVID situation in Scotland, they've had to postpone that. But the monies that they have collected, they are distributing on the 19th, on the same day again. And if you allow Muaz Ahmed Saab, who is representing Scotland region, to please say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah, Chairman, Charity Walk for Peace, for giving me this opportunity to speak on our region, Scotland, the Charity Walk for Peace and its events. So under our regional chairman, Amidou Kanado Saab, and our Nazmi Allah Tahir Nasim Saab, we have been hosting 2 events generally each year for the past several years. Now, the first is our Charity Walk for Peace, Scottish Fun Run. Now, it's held in the local park, which is adjacent to our Ahmadiyya Muslim Baitur Rahman Mosque in Glasgow, and it's called Kelvin Grove Park. And it's close to the famous Glasgow University as well. So we host this around about September time, and we invite all the communities, children, charities as well, to take part in this fun run. And it's a 5K normal walk through the park, however you want to do it, cycle, run, or walk. Our second one is our charity Walk for Peace, which is our check presentation at the Baitur Rahman Mosque complex in Glasgow. Now, as everyone's been affected, our COVID last year postponed everything. We weren't able to do any charity runs, fun runs, or do the check presentation. However, as Vice Chairman Saab's mentioned, next Sunday we will be joining the nationwide Charity Walk for Peace events, but unfortunately it will have to be virtual due to the high rise of coronavirus in Glasgow especially.
So we will have a virtual charity walk for peace in Scotland, check presentation on Sunday the 19th, and the link will be shared where everyone can join in and watch this. Some of the charities that we support, they've mentioned in the video as well, but I'll just run through some of them, is Poppy Scotland. We have number 2, Ronald McDonald House, Beeston Cancer Charity, Glasgow's Children's Hospital Charity, Aberlour Children's Charity, Erskine Charity, and Amara BGO Charity. So all these charities will be receiving check presentation and a contribution from the Charity Walk from Peace next Sunday. So may Allah give us the strength and guidance to serve the community in the best way. Jazakumullah. Jazakallah. Khalil Sahab, because of the shortage of time, if I can request Sami Basri to play the first half of the next video, which is the wonderful work that East Region do, and this is related to the 2017 walk. If I can request for that video to be played, but only the first half. Jazakallah. Good morning, it's Sunday the 14th of May 2017. We're here in East London, and I'm here with Tim from the Royal Society for Blind Children. Tim's just going to introduce himself and say a few words. Tim. Hi, Salim. Yeah, so we're really excited to be here at the Charity Walk for Peace. It's my second year here, and the AMEA has been supporting RSVC for many years. It's going to be a beautiful event. It's a beautiful day. There's more than 1,000 people here, and there's just so much, love for humanity here, which is going to make a big difference to charities around the UK. So, yeah. Thanks, Tim. Can you just tell us a little bit about what it is that the Royal Society for Blind Children does? So we work with families who've got a child with vision impairment or total blindness. So if your child was diagnosed with a sight condition, we'd be there at the hospital to help you pick up the pieces and help your child grow up to be confident and strong and happy. Thank you, Tim. And we also have some other walkers here. Why are you here today? We've heard a lot about the event. I think it's a great cause, and it's just great to get out and meet the charities. Thank you very much. Hope you have a lovely walk today. Thank you. Hi, my name's Molly from Rainbow Trust Children's Charity. We're a children's charity based in Leatherhead, Surrey, which is in London, England. We are having an amazing time in this morning at Charity Walk for Peace. We provide support to families who have a child with a life-threatening terminal illness. Jazakallah. So lots of noise, I know, but you can see the smiles and on our brothers and sisters' faces when they come and attend our walks. I'm just going to quickly run through, Khalil Sahab, of all the events, all the regions which are active. So we have the national walk. Everything's happening on the 19th, so that's here in Bat al-Fatu. That includes the Bat al-Ihsan, Bat al-Fatu, Bashir, Fazal, Masroor, Noor, and Tahir regions. And this walk is very important because it's actually in association with the Mayor of Merton. So they're bringing a lot of their own sort of focusing on their local population and having them to attend as well. Northeast, as you heard, Huddersfield and Hartlepool. Nasser region, we heard 4 walks in their region. Then we've got the East region and West Midlands. We heard from Khalid Saab earlier on. East region is also doing the walk on the same day. Unfortunately, nobody could be here to talk about their walk. Muqami region have already done their walk and have a lovely relationship with their local council. Milton Keynes, that region, so they're actually maybe doing Milton Keynes or Peterborough, and that's the Hertfordshire region. South region, Manchester, and as you just heard from Scotland as well. A lot of the regions, the first question you asked me was about the infrastructure. One of the really nice ways of getting our charities involved in schools and scouts is another guidance which came from Sadr Majlis, that we have charity receptions. So that's where they learn about us, how they enroll, how they become affiliates, and this is all on the website.
and then they can come and join and raise funds like Chairman Saab suggested. Jazakallah. Jazakallah. That's very interesting and very useful information. Jazakallah, Rafi Saab. I mean, what we've seen in some of the presentations from Nazmeen and also from the videos is that there are lots of very small charities that are involved, and obviously with coronavirus they've not been able to raise any money, so the likelihood is that they're going to be very receptive to receiving offers, as Chairman Saab had said, of support to support their charities. So could you tell us, Azza Saab, there are lots of ways to raise sponsorship funds, online and in person. What are the different mechanisms for raising funds? And also, could you tell us a little bit about what gift aid is and how that's relevant to everybody, please? गिफ्ट एड के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि हर दोस्त जो टैक्स देता है, जो टैक्स की मनी गवर्नमेंट के पास जाती है, अगर कोई दोस्त कहता है कि मैंने गिफ्ट एड, अगर कोई नासर चाहे तो वो गिफ्ट एड अपने टैक्स में से चैरिटी को मनी दे सकता है. इसका तरीक़ेकार ये होगा कि लेट अस से कि अगर आपने 1000 टैक्स दिया हुआ है, इट मीन्स कि आप 1000 तक मुख्तलिफ चैरिटी को पैसे दे सकते हैं. सिर्फ ये मेक श्योर करना होता है कि आप जो रकम चैरिटी को या चंदे की जिस सूरत में भी आप दे रहे हैं, आपकी डोनेशन आपके टैक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और इससे फ़ायदा ये होता है कि फ़र्ज़ करो आपने किसी नासर ने अगर 100 पाउंड दिया है और वो कहता है कि और गिफ्ट एड वो टिक कर देता है कि जी इस पर आप गिफ्ट एड अप्लाई कर सकते हैं, तो 25 पाउंड हमें इनलैंड रेवेन्यू से मिल जाते हैं और वो हमारी टोटल चैरिटी में जो डोनेशन में शामिल हो जाते हैं. तो बहुत थोड़ा सा फ़र्क करने वाली बात है, बहुत इजी वे है और सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है हम रिसीव करते हैं एवरी ईयर, सिर्फ जस्ट टिकिंग दी गिफ्टेड बॉक्स. सो आई वुड लाइक अगेन हम्बली रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज़ अ टैक्स पेयर, प्लीज़ टेक द गिफ्टेड बॉक्स आल्सो. क्योंकि ये बड़ा वैसे भी आपने तो टैक्स दे दिया, रकम चलेगी, लेकिन क्योंकि कानून में ये गुंजाइश है इसलिए हम उस पर गिफ्टेड के थ्रू चैरिटी के लिए रकम ले सकते हैं और लोगों को देनी भी चाहिए जिस तरह भी फ़ायदा हो. और ये ह्यूमैनिटेरियन काज के लिए सारा यूज़ होती है रकम, और सारी की सारी रकम हम गुड मतलब नेक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए यूज़ करते हैं. तो ये I'm going to give everybody a telephone number and an email address in a minute, so if you want to grab a pen in the next few seconds, then I'll give that to you. Is there any other information that you want to give us about how... पहले सवाल में भूल गया कि आप जस्ट गिविंग के पेज भी जनरेट कर सकते हैं. इसका तरीक़ेकार ये है कि ऑनलाइन जाके अपना एक पेज बनाएं, आप उसको पेज को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, वर्क कोलीग के साथ, गैर अहमदी जिधर भी चाहें, फॉरेन कंट्री में भी आप शेयर कर सकते हैं. आप उन्हें बताएं कि देखें मैं एक चैरिटी के लिए वर्क कर रहा हूँ और एक गुड कॉज के लिए मनी रेज कर रहा हूँ, और उनको भी यही बताएं कि देखिए जो रकम मैं इकट्ठी करूँगा, जो आप इंटरनेट पे जाके हमारे अकाउंट्स चेक कर लें, सारी की सारी रकम चैरिटेबल वर्क पे जाएगी, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं होगी, कोई इवेंट कॉस्ट नहीं होगी. तो जब आप किसी को ये यकीन दिला देते हैं ना, तो 99% लोग पैसे दे देते हैं, फिर भी का धोखा चलो के रहेगी. तो दिस इज़ आल्सो अ वे कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए जस्ट गिविंग के पेज भी बनाएं और गिफ्टेड बॉक्स भी टिक करें. अब थिंक करें कि अगर 200,000 के अगेंस्ट गिफ्टेड टिक हुआ है तो 50,000 पाउंड में इनलैंड रेवेन्यू से मिल जाएंगे और यकीनन वो अच्छे कामों में इस्तेमाल होंगे. Before I hand over to Chairman Saab for closing remarks and dua, if anybody has any questions about Charity Walk for Peace, I'm going to give you a telephone number and also an email address which you can use in order to send your questions. So the telephone number is 0208 874 6630 and the email address is info@charitywalkforpeace.org. So Jazakallah to all of my panel members, also to Sami Basri and all of our respected Ansar brothers and others who may be
watching. May I pass now on to respected Chairman Sahib for some closing remarks and dua. Jazakallah, thank you very much. I won't take a long time. My humble request as a member of Central Committee, please, as Sadr Sahib said, that we have very few Ansar who are taking part in this campaign. Please contact your Zaim Sahib, contact your Regional Nazim Sahib. You can contact us in center. We have sent you the Sadr Sahib's letter. In that letter and the letters from Qaid Mal Sahib, all the information is with you at the moment. I know there is corona restrictions and we cannot hold a big function, but as Rafi Sahib explained, we are holding functions in different parts of the country. I want you, please take part in those functions, but most important thing is raise money. Raise money for Masroor Eye Hospital. By the grace of Allah, hospital is ready and very inshallah soon it will be inaugurated. And inshallah tomorrow when the panel will sit here, they will tell us what is the status at the moment and how far the hospital is complete. Please donate money, collect money from your workplaces, make fundraising pages, use your boxes at your home and help Majlis Ansarullah to raise funds. You can donate money to Water for Life. If you want to have a water well in Africa, please, you can donate to Charity Walk for Peace. As Qaid Mal Sahib said, 100% of your money will be sent to Africa for water well. And your name will be engraved on that water well. And the total report of that water well will be inshallah sent to you. You can donate money under eyesight, the project of eyesight, gift of sight we call it, and that money will be inshallah, that will go towards Masroor Eye Hospital. You can donate to any charity. You can donate to Humanity First, you can donate to Red Cross, you can donate to any charity in UK, any UK-based charity. We will inshallah send your funds, whatever money you will send us, back to that charity. I want to thank all my regional Nazamin, all Zoama, all Ansar brothers for their hard work, for their prayers. But most importantly, I want to thank our beloved Imam Hazrat Amir al-Mu'mineen, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, Sadr Sahib, Amir Sahib, and all office bearers who help us, who guide us throughout the year. And all this, what we have seen, we have heard, is all fruits of our prayers. Prayers of our beloved Imam, prayers of your prayers and your hard work. We need your help to raise money for Masroor Eye Hospital. Jazakallah. Thank you very much, Khalil Sahib. Thank you very much. There won't be... Sallallahu alayhi wa sallam. Jai. Zindabad. Zindabad. Allahu Akbar. Chairman Sahib, I did say that we were going to have dua, but that's going to be held later, so forgive me. May I ask respected Sadr Sahib whether I have permission to conclude this segment? Jazakallah, Sadr Sahib. That brings this segment of the Ijtema in relation to Charity Walk for Peace to a close. Jazakumullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know that after this will be a prize distribution ceremony. But before that, I would like to announce about a car which is not parked properly, LH58AJY Mercedes. So it's not parked properly, it's on the way, and the owner should remove it from there, please, quickly. Now there will be a prize distribution ceremony, and after that there will be Sheri Nishist and some Tarbiyati program. So please be seated and benefit from all these programs. Jazakumullah.
Jazakallah, inshallah, we will finish for Maghrib and Isha prayers break at 7:30. And before you leave, obviously you can take dinner, pack dinner with yourselves. And inshallah, tomorrow morning we'll start again at 10 o'clock. So with this prize distribution, and then the last session of today will start, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I humbly request respected Sadr Majlis kindly give prizes to all Ansar. They've done some activities in year 2021. I'll start with the academics competition. Today we are giving only second and third prizes. And inshallah, tomorrow we'll give first prizes to everybody. Ansar. Yes, they've already known, sir. There's no handshake. Just a request to all members. They are coming for getting the prize. It's humble request, kindly get your prize from the table and stand at the left side of Sadr Majlis, and a group will take photo and you can go from behind my this year. Jazakumullah. Tilawat, third prize is Muhammad Zafrullah Ahmadi Sahib of North Region. Second, Hafiz Mubarak Ahmad Sahib of Northwest. Qasida for non-Urdu Ansar, Hakim Mensa Sahib of Tahir Region. Hakim Mensa Sahib of Tahir Region. Kamal Zain Sahib of Baitul Ehsan. Kamal Ehsan Sahib for Baitul Ehsan. Similarly, Nazam for third position, Nadeem Ahmad Zahid Sahib of Bashir Region. Hafiz Mubarak Ahmad Sahib of Northwest. Hafiz Mubarak Ahmad of Northwest, Nazam second. Prepared speech Urdu, Dr. Dawood Ahmad Sahib of Northwest. Irfan Shehzad Rana Sahib of Fazal Mosque. That's up, idhar hi hai. That's up. Prepared speech English, Dr. Ijaz Ahmad Sahib of Northwest. Khalil Yusuf Sahib of Bashir Region. Khalil Yusuf Sahib of East Region, speech, prepared speech English, second position please. Kisko? Essay writing Urdu, third prize, Dr. Sir Iftikhar Iyaz Sahib of Milton South. I request Khalil Yusuf Sahib kindly collect your prize on the behalf of Dr. Sir Iftikhar Iyaz Sahib. Essay writing Urdu, second position, Usman Ahmad Ali Sahib of Burntwood. Essay writing English competition, there are two third positions. One is Hakim Bakri Sahib of Wolverhampton. And Kaleem Anwar Sahib of Eul Majlis. I request Zaim Sahib Majlis if he's Kaleem Anwar Sahib of Eul Majlis, please. And second prize for the essay writing English competition, Dr. Tayyib Ahmed Mansoor Sahib of Baitul Futuh.
Essay writing, handwritten. Some Ansar submit their essays. They submit with the handwriting. Third prize was Sheikh Rafiq Ahmad Tahir Sahab of Baitul Futuh South. Second prize, Sajid Latif of Birmingham South. Best region for Talim paper submitted by 2021. Third prize, West Midlands. I request Nazim Yala Sahab or Nazim Sahab Talim, they can collect the prize from. Best region for Talim paper, second position is Fazal region. Nazim Sahab Talim for Fazal region. Best Majlis for Talim papers. Third prize for Jamia Ahmadiyya, UK. I request Zaim Sahab Majlis kindly collect. Second prize is for Talim papers, Majlis Leeds. Zaim Sahab Majlis Leeds. We have top 10 Majalis, they have submitted their Talim papers. Again, Hartlepool is the first, they will receive tomorrow, inshallah. Leeds already got, Jamia has already got. Keithley from East Midland. Sorry, yours. Northeast. Spen Valley, West Croydon, Mosque West, yes, please. Just only the book, your name copy की थी ना वो जो ने Keithley, Spen Valley, ये both from him. एक और दे दें. West Croydon, yeah. Mosque West, Buxley and Greenwich, Bromley and Lewisham, and Walsall. Now, as for the sports competitions, volleyball, second position is Baitul Ehsan. Baitul Ehsan region. Football, Nasser region. Third name. Shot put Safe Awwal. Third, Nasir Khan Sahab of New Malden. Similarly, second position for shot put Safe Awwal, Nasir Ahmad Kamar Sahab of Baitul Futuh. Shot put Safe Dome, third position, Hassan Dawood Butt Sahab of Wimbledon Park. Hassan Dawood Butt Sahab of Wimbledon Park. Mubarak Butt Sahab of South Cheam. Similarly, we have a super over cricket competition. Third position, Rana Mubarak Ahmad of Mosque South. Rana Mubarak Ahmad Sahab of Mosque South. Abdul Qudus Tahir Sahab of Tahir region. 100 meters Safe Dome, Irfan Ahmad Sahab of Baitul Futuh. Muhammad Sarwar Bashir Sahab of Muhammad Sarwar Sahab of Bashir region.
50 meters of awwal, Mubashir Dogar Sahab of Muqami region, Shahid Khan Sahab of East region. Now, sir, we have departmental prizes. First, we'll start with the Tabligh. Third position, best region, is the Northwest region. I request Nazim Meala Sahab or Nazim Sahab Tabligh of Northwest region. Second position goes to South region. Similarly, best Majalis, Manchester East, number 3, Rains Park as number 2, and there are other 7 certificates. Number 4 is the IMSA Majlis Slough, Hartlepool, Manchester North, Birmingham West, Mitcham, Liverpool, Thornton Heath West. सर जी आ जाएंगे उसमें सर ये एक सर्टिफिकेट है ना सारे इकट्ठे आ गए Hartlepool, Manchester North, Birmingham West, Mitcham, Liverpool, and Liverpool, Thornton Heath West. Mall best region, third position goes to Northeast region. Second, Noor region. Mall best Lar Majlis, Bradford North East. Mall best Lar Majlis, third position is Bradford North East. Second, Thornton Heath South. Similarly, Mall best small Majlis, third position is Bristol. Second position is Spen Valley. आपकी कौन सी है ठीक ब्रिस्टल एंड स्पेन वैली दोनों ले लें स्पेन वैली भी ले लें ब्रिस्टल आपके नहीं है चैरिटी कलेक्शन बेस्ट लार्ज रीजन फजल रीजन नंबर 3 South region number 2,
charity collection, large regions. Charity collection, best large majlis is number 3 is on Ulsfield. Ulsfield, Worcester Park for number 2. Charity collection, best small majalis, Buxley and Greenwich number 3. Burton-on-Trent number 2. Yeah. Now those majalis, they achieved 70% of their chanda collections. I humbly request to Nazmi Niala, they come one by one and then get their certificates of their majalis. Fazal region, Bashir region, Noor region, Baitul Futuh, Baitul Ehsan, Tahir region, Masroor region, Muqami, West Midland, Nasir region, Northeast, South, and Northwest. Now, sir, the best region in Talimul Quran 2021, the third position is South region. Second region is Bashir region. Now we had the Talimul Quran quiz competition. It's in Urdu as well as in English. So Talimul Quran quiz Urdu competition, I request captain of Tahir A region, they got third position. Nasr region got second position. Talimul Quran quiz English competition, Northwest region at second position. Nazmi Ala Sahab of Northwest region or any representative. So the second position is basically between two regions, combined second position. One is the South region, and Muqami region. Best Ishar activities, best Ishar activities regions, the third position is Fazal region. Second is Northwest region. Similarly, Ishar, best in the Majalis activities, third position is Fazal Mosque.
Nazmi Allah Sahab can get, because I think Zaim Sahab is not here. He's okay, fine. And third position is Micham Majlis. That's all. Micham Majlis, third position, Micham. Jazakumullah. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जैसे कि आपको पता है कि शेरी और तरबीती नशिस्त होगी, और इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मुकर्रम वसीम फ़ज़ल साहब से, मुकर्रम ताहिर नदीम साहब से और मीर अंजम परवेज़ साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह आप इस महफ़िल से महज़ूज़ होंगे। और मैं इन तीन अहबाब से दरख्वास्त जैसे की है वो प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। This will be a poetry session, and I have requested Wasim Fazal Saab, Muhammad Tahir Nadeem Saab, and Mir Ajam Parvez Saab to come on the stage, please. I hope that all those who are well versed in Urdu will enjoy, and hopefully, inshallah, it will be very beneficial for them. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ रखें। जैसे कि अर्ज़ किया है, ये शेरी नशिस्त है। उम्मीद है कि आप इससे महज़ूज़ होंगे और इंशाअल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जब तक इंतज़ामात हो रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह नमाज 7:30 बजे है और उससे पहले ये इंशाअल्लाह फंक्शन होगा। और प्लीज़ ना भूलें कि डिस्टेंस जहाँ तक रख सकते हैं रखें और मास्क को पूरी तरह ऑब्ज़र्व रखें।
یہ پکڑا دیں گے ٹیشو پیپرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنے رکھ دو یار. اچھا چلو ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نام نہیں ہے اس کا نا ڈاکٹر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مجلس کا اس نشست کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے کے لیے مکرم ظفر اللہ احمدی صاحب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورہ شعراء کی ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور شعراء کی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں. اے مخاطب، کیا تیری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ وہ شعراء جو ہر وادی میں بے مقصود کے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے شاعروں میں سے مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کے اور ان کے جو اللہ کا اپنے شعروں میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور اگر ہجر کرتے ہیں تو ابتدا نہیں کرتے بلکہ مظلوم ہونے کے بعد جائز بدلہ لیتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ ظالم ہیں ضرور جان لیں گے کہ کس مقام کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہوگا. جزاکم اللہ احسن الجزا. قرآن کریم نہایت جامع اور ہر پہلو کو احاطہ کیے ہوئے کتاب ہے. اگر ان آیات پر غور کریں جن میں شعر یا شعراء کا ذکر ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلو کھول دیے. ایک وہ شاعر جو بے مقصد بیہودہ اور لغو شاعری کرتے ہیں، اور ایک گروہ وہ ہے جن کا کلام، جن کا شعر ایمان سے، عمل صالح سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑا ہوا. اور عجیب بات ان آیات میں ایک یہ بھی نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان شاعروں کے ذکر میں بھی یہ بیان کیا کہ وہ شاعر غالب آئیں گے بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا جائے گا. گویا کہ یہ اس دور کے احمدی شعراء کا بھی ذکر ہے اس میں کہ جو اس مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو یہ خوشخبری دیتی ہیں کہ انشاءاللہ ان کے غلبے کا وقت آنے والا ہے اور ان کے مخالفین پھر جان لیں گے کہ ان کا لوٹنا کس طرف ہوگا انشاءاللہ. شعر کی تاریخ کی طرف اگر دیکھیں تو اس سے پہلے میں بیان کرنا چاہوں گا آج کی اس نشست کے متعلق کہ ہماری یہ نشست، ہماری یہ محفل کیا ہے، کیسے ہوگی. یہ روایتی طرز کا مشاعرہ نہیں. اگر مشاعرہ ہوتا تو ہم بہت سے شعراء کو یہاں دعوت دیتے جو اپنا اپنا کلام پیش کرتے. آج کی مجلس کو ہم نے نام دیا ہے شعر و ادب. اس میں کچھ شعر ہوں گے، کچھ ادب کی باتیں ہوں گی، کچھ شعراء کی حسین یادیں ہوں گی، کچھ ان شعراء پر شفقتوں کے تذکرے ہوں گے، اور کچھ ذاتی کلام جو ہے احباب موجود وقت کی رعایت سے ہم وہ بھی سن سکیں گے ان سے. اور کچھ چیزیں جو اس دور کی ایجاد ہیں، جنہوں نے ہمیں بہت مدد دی ہے بہت سے کاموں کو آگے بڑھانے میں،
ان سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا کبھی کسی کے لیے ممکن تھا کہ اس کا کوئی پیارا، کوئی عزیز، کوئی ادیب، کوئی شاعر گزر جائے اور وہ کبھی دوبارہ اس کی آواز سن سکے؟ پہلے زمانوں کے لوگ کیسے ترستے ہوں گے کہ وہ دوبارہ کسی اپنے پیارے کی آواز سن سکے۔ جب کیمرہ نہیں تھا تو کیسے ان کی آنکھیں ترستی ہوں گی کہ دوبارہ ان چہروں کو دیکھ سکے۔ لیکن یہ ایجادات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیں اور جن سے حقیقی رنگ میں فائدہ اٹھانے والے مومن لوگ ہی ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہلو کو بھی آج کی اس مجلس کا حصہ بنائیں گے۔ شعر کے تعلق میں یہ باعث برکت سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بھی کچھ تذکرہ ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 100 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک دوسرے کو شعر پڑھ کر سناتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو سن رہے تھے اور آپ گاہے گاہے اس پر تبسم فرماتے۔ ایک صحابی نے یہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ایک پرانے شاعر امیہ بن ابی سلط ثقفی کے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پڑھو۔ میں نے ایک اور شعر پڑھا، حضور نے فرمایا اور پڑھو۔ کہتے ہیں ایک ایک کر کے حضور نے مجھ سے 100 پورے شعر سنے اور آپ نے یہ فرمایا اس شاعر کے بارے میں، ان کادا لیسلم، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ اس کی شاعری میں ایسی عمدہ باتیں اور ایسی حکمت تھی کہ حضور نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ اور جیسے ہمارے احمدی شاعر اپنے کلام میں قرآن کریم کو، احادیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کو، جماعت کو، خلفاء کو بیان کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، ایسا ہی ایک منظر ہمیں مسجد نبوی میں نظر آتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر رکھ دیا جاتا اور وہ کھڑے ہو کر اس پر شعر پڑھتے۔ شعر کیا پڑھتے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت بیان کرتے، حضور کا دفاع کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حسان یوں شعر پڑھتے ہیں تو روح القدس ان کی تائید کرتا ہے۔ تو جو بھی اپنے دین کے لیے کھڑا ہوگا، جو بھی اپنے بزرگوں کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری اس کے ہمیشہ شامل حال رہے۔ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق امام مہدی علیہ السلام، آپ نے بھی جہاں نثر میں بہت لکھا، وہاں آپ نے نظم کو بھی یہ شرف بخشا اور اس کو اس دور کی نئی رفتوں پر لے کر گئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاکیزہ منظوم کلام میں سے ہم کچھ اشعار ترنم کے ساتھ سنیں گے۔ مکرم مجاہد جاوید صاحب تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و
حبیب ہیں زندہ وہی ہیں جو کہ وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہیں تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے عشرت کو چھوڑ دو زندہ وہی ہیں جو کہ جزاکم اللہ مجاہد صاحب، بہت شکریہ۔ کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت قادر الکلام، فصیح و بلیغ زبان کے مالک، اور نثر میں بھی آپ نے بے شمار تحریرات چھوڑی، تو پھر کیا ضرورت پیش آئی شعر کی طرف جانے کی؟ اس میں کوئی شک نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام شاعر نہیں تھے، بالکل بھی شاعر نہیں تھے۔ ان کا مقام
الگ اور اپنا مقام ہے۔ تو شاعری کی ضرورت کیوں پیش آئی، حضور نے یوں کیوں لکھا؟ وجہ یہ ہے کہ انسانی طبائع مختلف ہوتی ہیں، کسی طبیعت پر نثر زیادہ اثر کرتی ہے اور کسی پر موزوں، مقفع، مسجع، کلام، شعر کی صورت میں وہ زیادہ اثر کرتا ہے، اور حضور کا مقصد تو پیغام کو پہنچا دینا تھا، اور حضور نے خود اپنے ایک شعر میں اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی۔ لیکن اگر شعر کے میدان میں بھی غور کریں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام شعری اعتبار سے بھی ان بلندیوں کو چھوتا ہے جس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ حضور کا ایک شعر صرف تصور کر کے دیکھیں کہ حضور نے جو اس میں تشبیہ اور استعارہ جو استعمال فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ چشم مستے ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ تو یوں ظاہری چیزوں کی خوبصورتی سے لے کے اور ان کو یوں موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانا، یہ مضمون کسی نے کم ہی باندھا ہو۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دائیں طرف برادر مکرم محمد طاہر ندیم صاحب، مربی سلسلہ، آپ عربی ڈیسک مرکزیہ جو ہے اس میں کام کرتے ہیں، شعر و ادب کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، خود بھی آپ شعر کہتے ہیں۔ میری بائیں طرف برادر مکرم میر انجم پرویز صاحب تشریف رکھتے ہیں، مربی سلسلہ، آپ بھی عربک ڈیسک مرکزیہ جو ہے اس میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ کا بھی شعر و ادب سے بہت گہرا تعلق ہے، بڑا شغف رکھتے ہیں اور خود بھی شعر کہتے ہیں۔ آگے چل کے ہم ان احباب سے ان کا کلام بھی سنیں گے۔ تو ایسا اس وقت اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اردو میں، فارسی میں اور عربی میں بھی نہایت بلیغ قصائد لکھے ہیں۔ حضور کے آپ کا چونکہ عربی سے اور عرب دنیا سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تعلق ہے، تو حضور کے عربی قصائد کے حوالے سے کوئی واقعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیم صاحب، پہلے تو جو آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک نہایت خوبصورت شعر پڑھا ہے، وہ شاید اس میں جو دوسرا مصرع ہے اکثر لوگوں کو اس کی شاید سمجھ نہ آئی ہو، تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو بھی بال گھنگریالے ہوتے ہیں، گھنگریالہ بال جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہے، لیکن حضور اس میں سے کیسا نقطہ نکالتے ہیں کہ وہ جو گھنگریالہ بال ہے اس طرح مڑ کے گویا وہ خدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ خوبصورتی وہاں سے آئی ہے۔ تو ایسا مفہوم شعر میں بہت کم بلکہ ملتا ہی نہیں ہے کہ جس طرح کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ایسے بے شمار عربوں میں واقعات ہیں کہ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعروں پہ وہ مر مٹے ہیں۔ میں ایک واقعہ وقت کی مناسبت کے بیان کر دیتا ہوں۔ ترکی میں سیریا میں جو حالات ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے ترکی آ گئے، تو ترکی میں تقریباً 500 کے قریب سیرین احمدی ہیں۔ تو ان کا جلسہ ہوا تو 2017 میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جلسے میں جا کے شریک ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جلسے میں ایک شخص جو ہے وہ بچوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قصیدے کی تیاری کروا رہا ہے، اور 2 دن ہم دیکھتے رہے، اور آخری سیشن میں جب انہوں نے اس قصیدہ پیش کیا تو یقین کریں کہ بچوں نے اتنا پیارا قصیدہ پڑھا کہ وہاں صدر صاحب ترکی کو بھی اتنا زیادہ پسند آیا کہ عموماً جلسے میں تقسیم انعامات نہیں ہوتے، انہوں نے اسپیشل انعامات منگوا کے تو ان بچوں میں تقسیم کیے، اتنا اچھا وہ قصیدہ انہوں نے پڑھا۔
میں نے بعد میں اس شخص کو بلایا, میں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی تیاری کروائی, کس طرح آپ نے بیعت کیسے کی؟ تو پھر اس نے جو اپنا واقعہ بتایا وہ ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں پروفیشنل گویہ ہوں اور میں مختلف موقعوں پر میں گانا گایا کرتا تھا, اور لوگوں کے میرے بارے میں یہ بات مشہور تھی. اس کا نام محمد عبد الکریم فہد ہے, ابو کارمو اس کا نام, ان کا لقب ہے. تو کہتے ہیں میرے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ابو کارمو جو ہے یہ کھانا چھوڑ سکتا ہے, گانا نہیں چھوڑ سکتا. کہتے ہیں میں بالکل غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کنکریاں مار رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں جلدی میں اپنی چادر آگے کر دیتا ہوں تاکہ وہ کنکر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے میں روک سکوں. تو کہتے ہیں میں نے لوگوں کو کسی کو سنائی نہیں خواب, کیونکہ مجھے خطرہ یہ تھا کہ وہ کہیں گے یہ گویا نہ اس کو دین کی نہ دنیا کی, اس کو کہاں سچی خواب آ سکتی ہے. تو میں نے کہا لوگ مجھے مذاق کریں گے, تو میں نے کسی کو نہیں سنایا. کچھ دنوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک کزن جو کہ پہلے سے احمدی ہو چکا تھا, وہ تبلیغ کرنے کے لیے میرے پاس آیا بغیر بتائے کہ میں احمدی ہوں. کہتے ہیں جو باتیں اس نے میرے ساتھ مجھے بتائیں وہ ساری میرے لیے بڑی کنونسنگ تھی, اور میں نے کہا کہ یہ تو بات قبول کرنے کے لائق ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم سوچو اس بارے میں, اور یہ فریکوینسی ہے, اس ٹی وی کو بھی دیکھو. تو کہتے ہیں جب میں نے وہ ٹی وی لگایا اور اس وقت جو میں نے تصویر دیکھی وہ وہی تھی جو خواب میں نے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھا تھا, اور لوگ اس کو کنکریاں مار رہے تھے اور میں آگے چادر کر کے وہ کنکریاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا. تو وہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی تصویر تھی. تو کہتے ہیں میں یہ دیکھ کے میں احمدی ہو گیا, اور جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام پڑھا تو اس دن سے گانا بجانا ختم, اور میں حضرت مسیح علیہ السلام کے قصائد پڑھنے شروع ہو گئے, اور بچوں کو تیاری کرواتا ہوں, خود پڑھتا ہوں, اور مجھے اتنا لطف آتا ہے کہ اتنا میں نے کبھی گانوں میں لطف نہیں پایا جتنا حضرت مسیح علیہ السلام کے قصائد میں پایا. اب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. میں نے کہا تم کیا تمہارے بچے کیسے ہیں, اولاد کتنی ہے؟ کہتا ہے ہماری شادی کو 15 سال ہوئے اور اولاد نہیں. تو میں نے کہا آپ نے حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں لکھا؟ کہتے کسی سے لکھوایا تھا. میں نے کہا نہیں آپ خود لکھیں اور مجھے دے دیں. انہوں نے خط لکھا, اپنی بیوی سے بھی لکھوایا, وہ خط حضور کی خدمت میں پیش کیا. میں نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا, اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی خدمت میں ملاقات میں بھی عرض کیا اسپیشل. آپ حیران ہوں گے کہ وہ شخص جس کی 15 سال سے اولاد نہیں, وہ خلیفہ وقت کو لکھتا ہے 15 سال بعد, اور 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی سے نوازا. جزاکم اللہ طاہر صاحب. بلا شبہ یہ وہ روحیں ہیں جن کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ یدعون لکا صلحاء العرب و ابدال الشام, کہ عرب کے صالح لوگ تیرے لیے دعا کریں گے اور ابدال الشام جو ہیں وہ تیرے لیے دعائیں کریں گے. بلا شبہ یہ وہ روحیں ہیں. آگے چلیں تو ایک ایسا نام جو خلفاء کی صف میں بھی ایک بہت معتبر نام. حضور نے خود اپنے متعلق فرمایا کہ میں صرف خلیفہ نہیں موعود خلیفہ. میں عرض کر رہا ہوں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو, اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہو, اور پھر بیان حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو, تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. جیسے وہ غالب نے کہا تھا کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کریں گے مدثر شاہد صاحب.
السلام علیکم. حضرت مسلم موعود کے کلام سے چند منتخب اشعار. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا. جو کوئی تقویٰ کرے گا پیشوا ہو جائے گا. جو کوئی تقویٰ کرے گا پیشوا ہو جائے گا. قبلہ رخ ہوتے ہوئے قبلہ نما ہو جائے گا. قبلہ رخ ہوتے ہوئے قبلہ نما ہو جائے گا. دیکھ لینا ایک دن خواہش برائے گی میری. دیکھ لینا ایک دن خواہش برائے گی میری. میرا ہر ذرہ محمد پر فدا ہو جائے گا. میرا ہر ذرہ محمد پر فدا ہو جائے گا. جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا. نقش پا پر جو محمد کے چلے گا ایک دن. نقش پا پر جو محمد کے چلے گا ایک دن. پیروی اس کی محبوب خدا ہو جائے گا. پیروی سے اس کی محبوب خدا ہو جائے گا. باب رحمت خود بخود پھر تم پہ واہ ہو جائے گا. جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا. جزاک اللہ. جزاکم اللہ مدثر صاحب. ایک بات بہت سا یا کئی دوستوں کو ہو سکتا ہے اس کا علم نہ ہو. ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، حضور کو آپ نے شعر عام طور پر پڑھتے شاید کم دیکھا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شعر کا بہت گہرا فہم اور ادراک، اور بہت سے شعر یاد حضرت صاحب کو ہیں، اور موقع محل اور مضمون کے مطابق حضرت صاحب بہت جو ہے مناسب شعر وہ بیان فرماتے ہیں. اس کا تجربہ مجھے بعض دفعہ ہوا. یہ دیکھا کہ جب حضور بعض دفعہ جامعہ تشریف لائے اور جامعہ کے طلباء کے ساتھ نشست تھی، تو حضور نے وہاں بیٹھے بیٹھے در سمین کو یا کلام محمود کو یوں کھولا
اور کوئی نظم جو عام طور پر اتنی معروف نہیں تھی، لیکن حضور نے خود اس کے اشعار منتخب کر کے دیے بعض طلباء کو جو نظمیں پڑھنے والے تھے، اور ان کو کہا کہ ابھی اس کی طرز بناؤ اور یہ نظم پڑھ کے سناؤ. اور جب وہ شعر ہم نے سنے تو ہمیں خود اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ اتنا عمدہ کلام، اور آج تک ہماری توجہ اس طرف نہیں. پھر ایک کلاس، یہ بھی ایک تاریخی چیز ہے کہ جامعہ کے بچے یا طلباء جو مربی بن گئے، وہ گزشتہ سال جامعہ سے فارغ ہو کے اسلام آباد چلے گئے. ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ ان کو حضرت صاحب نے خود روزانہ پڑھانا شروع کر دیا، اور اس کلاس کے متعلق یہ علم میں آیا کہ حضور پڑھاتے ہوئے کئی موقع پر جو ہے مضمون کے عین مطابق خود شعر بیان کرتے ہیں. پھر کلاس میں موجود طلباء سے پوچھتے ہیں، ان کو یاد نہیں آتا تو حضور ان کو کوئی اشارہ دیتے ہیں، اور اس طرح ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور حضرت صاحب کا شعر سے یہ تعلق اور یہ فہم اور یہ ادراک بہت پرانا ہے. اس کا کچھ احساس مجھے اس وقت ہوا جب حضور نے اپنی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر خطبہ دیا، اور ان کا ذکر خیر فرماتے حضور نے بیان کیا کہ ہماری امی کی عادت تھی کہ وہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتی تھی. مثلاً کوئی لمبا سفر تھا، غالباً راولپنڈی یا مری وغیرہ کا، تو اس میں سفر کرتے ہوئے جب گاڑی میں جا رہی تھیں، ساتھ اور لجنات بھی تھیں، تو حضرت بی بی صاحبہ نے یہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم اور باتوں میں اپنا وقت جو ہے ضائع کریں، آؤ ہم 2 ٹیمیں بن جاتی ہیں اور بیت بازی کا مقابلہ کرتے ہیں. حضرت صاحب کے والد ماجد حضرت میاں منصور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت شعر یاد تھے. تو جس گھر میں بچپن سے حضور نے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو بھی سنا ہو، دیکھا ہو، تو یہ طبی بات ہے کہ بچپن سے وہ چیزیں آپ کے مشاہدے کا، آپ کی پریکٹس کا وہ حصہ تھیں. لیکن حضور کی طبیعت میں جیسے اور بہت سے پہلوؤں میں حجاب ہے، تو غالباً اس وجہ سے حضور بالعموم اس کا تذکرہ نہیں کرتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر ہر قسم کے علم کو آگے بڑھایا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے فرقے کے لوگ علم و معرفت میں کمال حاصل کریں، اور علم کی ہر شاخ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ماننے والوں کو خوب نوازا. جماعت کے اندر بہت سے نام ہیں، بہت سے بلند پایہ شاعر ہیں، ان کے نام گننے کے لیے بھی ہمیں لمبا وقت جو ہے درکار ہوگا. بہت بڑے بڑے بزرگان ہیں، نیشنل سطح کے، انٹرنیشنل سطح کے جو نام ہیں، عبید اللہ علیم صاحب، رشید کیسرانی صاحب، صابر ظفر صاحب، چودھری محمد علی صاحب، ثاقب زیروی صاحب، بہت سے نام ہیں. ابھی ہم نے آج کی نشست کے لیے ایک آڈیو کلپ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، جو حضرت چودھری محمد علی صاحب کے کلام پر مشتمل ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ برادر مکرم میر انجم صاحب سے ہم کچھ حضرت چودھری محمد علی صاحب کے متعلق کچھ سنیں، کیونکہ آپ کو حضرت چودھری صاحب کے ساتھ تقریباً 2.5 سال ہر روز بہت لمبے اوقات کے لیے آپ ان کے پاس حاضر ہوتے، اور حضرت چودھری صاحب کا یہ جو مجموعہ ہے، یہ اشکوں کے چراغ کے نام سے آپ کا جو مجموعہ ہے، کلیات ہے، وہ مرتب کرنے کے لیے آپ کو خدمت کی توفیق ملی. تو مرزا حضرت چودھری صاحب کے متعلق اگر آپ وقت کی رعایت سے کچھ بیان کر سکیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. محترم چودھری محمد علی صاحب نہ صرف بہت بڑے شاعر ہیں،
بلکہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت اور جماعت کے بزرگان میں شامل ہیں، اور خاکسار کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ اس کتاب کی ترتیب میں ان کے ساتھ کام کیا، ان سے بہت کچھ سیکھا اور بہت فیض بھی حاصل کیا۔ کئی گھنٹے کی نشست ہوتی تھی اور سارا کلام چوہدری صاحب نے اس کی نظر ثانی فرمائی۔ آپ 1917 میں پیدا ہوئے اور زمانہ طالب علمی میں ہی آپ شعر کہا کرتے تھے اور بہت عمدہ شعر کہتے تھے۔ بہت بڑے بڑے جو اردو شعراء ہیں وہ آپ کے حلقہ احباب میں شامل تھے اور آپ کے معتقد بھی تھے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی اپنے استاد حضرت قاضی محمد اسلم صاحب جو کہ احمدی تھے، ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور پھر آپ بھی احمدیت کی طرف آئے اور خود احمدیت کا مطالعہ کر کے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ نے اپنا سارا کلام جلا دیا، جو بھی اس وقت تک لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو جماعتی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہوا تھا، بلکہ جب آپ نے وقف کیا ہے اور آپ ایم اے کیا ہے تو اس کے بعد حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کالج میں بطور استاد پروفیسر مقرر فرمایا، اور جماعت کے جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں ان کی اکثریت، بلکہ جماعت کے جو بزرگان جو کلیدی عہدوں پر جماعت کی خدمات بجا لا رہے ہیں، ان کی بھی ایک بڑی تعداد چوہدری صاحب کے شاگردوں میں شامل ہے۔ اور چوہدری صاحب اس وقت نوجوان ہی تھے، آپ ابھی کالج سے فارغ ہوئے تھے اور ادھر آپ کالج میں پڑھانے لگ گئے تھے۔ چوہدری صاحب کا ایک دلچسپ واقعہ یہاں مجھے یاد آ رہا ہے۔ چوہدری صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں جلسے پہ لندن گیا تو وہاں ایک بہت بوڑھا شخص، کمر ان کی جھکی ہوئی اور لاٹھی پکڑی ہوئی، وہ آہستہ آہستہ چل کے میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پہچانا ہے؟ تو چوہدری صاحب نے کہا کہ معاف کیجیے کہ میں پہچان نہیں سکا۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ تو چوہدری صاحب نے کہا کہ اگر آپ میرے شاگرد ہیں تو مجھے تو آپ کو دیکھ کے ہی مر جانا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت کی ایک بڑی تعداد ہے جو چوہدری صاحب کے شاگردوں میں شامل ہے، اور ان میں جماعت کے نامور شعراء بھی ہیں۔ چوہدری صاحب نے جو کلام بعد میں لکھا ہے اس کے بارے میں چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے ایسے ہی لکھا ہے، کوئی اس کو خاص وقت نہیں دیا جیسے کہ پہلے لکھا تھا جو کہ جلا دیا تھا۔ یہ آپ گوجرے جایا کرتے تھے تو ٹرین کا سفر کرتے تھے، اس دوران میں کوئی غزل ہو گئی، چھٹی پہ جب جاتے تھے، ورنہ باقاعدہ جس طرح شعراء بیٹھ کے کلام لکھتے ہیں اور اس کو وقت دیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، وہ کلام تو جلا دیا تھا۔ لیکن یہ کلام بھی ایسا ہے کہ چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک غزل کا ذکر ہو رہا تھا، جب دہرائی کر رہے تھے، چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ میں نے ناصر کاظمی کو دکھائی تو نہیں کہنا چاہیے، اس نے دیکھی تو وہ پہلا شعر پڑھ کے ہی کتنی دیر تک بالکل ساکت، اس کے سحر سے وہ باہر ہی نہیں نکل پا رہا تھا، اور وہ تھا کانٹا سا کھڑا ہے کوئی بن میں، کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ تو اتنے بڑے بڑے جو شعراء ہیں وہ چوہدری صاحب کے معتقد تھے۔ اور ایک بہت بڑے شاعر نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ کا کلام جس میں جماعت کا براہ راست ذکر نہیں ہے، اس کو اگر آپ الگ سے شائع کریں تو آپ دیکھیں کہ ادبی دنیا میں کیسا انقلاب برپا ہو جائے اور کیسا تہلکہ مچ جائے۔ تو چوہدری صاحب نے فرمایا کہ میرا تو کچھ بھی جماعت سے الگ نہیں ہے، تو میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں نے تو سب کچھ جماعت کے لیے کیا ہے۔ تو یہ جو کلام ہے جس کا نام بھی حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا تھا، رکھا تھا، اشکوں کے چراغ، یہ کلام پھر حضرت میاں احمد صاحب نے جب وہ صدر انصار اللہ تھے
تو انصار اللہ کے تحت شائع فرمایا، اور اس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی نوٹ تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چودھری صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے خط میں، حضور نے فرمایا کہ آپ کے شعروں میں ڈوب کر اپنے اپنے ذوق اور استعداد کے مطابق حکمت اور عرفان کی تلاش ہر پڑھنے سننے والا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا چودھری صاحب کو کہ آپ کی شاعری برائے شاعری نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا ہر شعر، ہر مصرع، ہر لفظ، ہر شعر، ہر مصرع، ہر لفظ گہرے معنی لیے ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب نے محترم چودھری محمد علی صاحب کے کلام کے بارے میں فرمایا۔ اکثر لوگ صرف چودھری صاحب کو غالباً اس نظم کے حوالے سے جانتے ہیں جو MTA پہ پڑھی جاتی ہے، شرم سی کچھ حجاب سا کچھ ہے، تو اور بھی باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کی رعایت سے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ امیر صاحب، اور ہم جتنا بھی بیان کریں، جو بھی کہیں، حضرت صاحب کے چند الفاظ وہ سند ہیں، وہ اپنی انتہا کو ہیں، اور اس سے بڑھ کر بیان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے امام نے اپنے خط میں 2006 کے چودھری صاحب کو لکھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جو تبصرہ فرما دیا وہ یقیناً آپ کی شاعری پر مہر ہے کہ آپ ہی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، اور حضور نے اس کا حوالہ دیا کہ آپ ہی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں نے یہ مضمون باندھے ہوں گے، مگر آپ کی تو ادا ہی الگ ہے، ماشاء اللہ چشم بددور۔ تو حضرت چودھری صاحب کے ہر موضوع پر جو ہے وہ کلام آپ کا موجود ہے۔ ایک الگ نشست، بلکہ کئی نشستیں اس کا تقاضا کرتی ہیں، لیکن آج وقت کی رعایت سے ابھی ہم نے ایک آڈیو کلپ جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، حضرت چودھری صاحب کا کلام ہے، اور پڑھنے والی بھی نہایت ہی بزرگ شخصیت حضرت صاحبزادہ مرزا خورشید احمد صاحب، اور مضمون وہ جس کا قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، تہجد کا ذکر ہے، اور اس کا جو ہے اپنے اشعار میں حضرت چودھری صاحب نے اپنی عاجزی میں بیان کیا ہے۔ تو یہ آڈیو کلپ سنتے ہیں۔ جاگ اے شرمسار آدھی رات، اپنی بگڑی سنوار آدھی رات، یہ گھڑی پھر نہ ہاتھ آئے گی، باخبر ہوشیار آدھی رات، ہوش و صبر و قرار کا دامن، ہوش و صبر و قرار کا دامن، ہو گیا تار تار آدھی رات، اشک در اشک جھلملانے لگا میرا قرب و جوار آدھی رات، وہ جو بستا ہے ذرے ذرے میں، وہ جو بستا ہے ذرے ذرے میں، کبھی اس کو پکار آدھی رات، اس کے دربار عام میں جا بیٹھ سب لبادے اتار آدھی رات، دو گھڑی عرض مدعا کر لے، دو گھڑی عرض مدعا کر لے، وقت ہے سازگار آدھی رات، باب رحمت کو کھٹکھٹانے دے، باب رحمت کو کھٹکھٹانے دے، میرے پروردگار آدھی رات،
میری فریاد کا جواب تو دے، میری فریاد کا جواب تو دے، بول اے کردگار آدھی رات، شدت غم میں کچھ کمی کر دے، اب تو اے غم گسار آدھی رات، بے کسوں کو تیری کریمی کا، بے کسوں کو تیری کریمی کا، آ گیا اعتبار آدھی رات، اپنے داتا کے در پہ آیا ہے، اپنے داتا کے در پہ آیا ہے، ایک امیدوار آدھی رات، کھلتے کھلتے کھلے گا باب قبول، کھلتے کھلتے کھلے گا باب قبول، عرض کر بار بار آدھی رات، کس لیے بے قرار ہے مضطر، کس کا ہے انتظار آدھی رات، جاگ اے شرمسار آدھی رات، اپنی بگڑی سنوار آدھی رات، جاگ اے شرمسار آدھی رات، اپنی بگڑی سنوار آدھی رات، یہ گھڑی پھر نہ ہاتھ آئے گی باخبر۔ جزاکم اللہ سمیع بصری کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ۔ اب ہمارا وقت جو ہے اس پروگرام کے لیے مقرر وہ تھوڑا رہا جاتا ہے۔ جو احباب یہاں تشریف فرما ہیں، برادر مکرم طاہر ندیم صاحب اور میر انجم صاحب، ان سے ہم ان کا ذاتی کلام سنیں گے، اور پھر ایک جو ہے ہمارا اختتامی ایک حصہ ہوگا، اس کو پیش کر کے تو پھر اس کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ طاہر صاحب پلیز۔ پہلے میں چند شعر ایسے ہیں کہ ہمیں تو حضور انور سے ملاقات کی نعمت عطا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ایسی جگہ پہ بستے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو قریب سے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی شاید آگے زندگی میں دیکھنے کی کوئی امید ہے، اور شاید ان کے بھی دل میں آتا ہوگا کہ گو ہمارے پاس الفاظ تو نہیں کہ کس طرح اپنی محبت کا اظہار کریں، لیکن اگر حضور کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں تو ہمارے چہرے کے خد و خال خود ہی الفاظ بن کے حضور تک ہماری محبت کا پیغام پہنچا دیں۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے میں نے 2-4 شعر لکھے ہیں ان کی زبان سے کہ تیری فرقت کے مناظر کو کہاں تک دیکھوں، تیری فرقت کے مناظر کو کہاں تک دیکھوں، اشک رخسار پہ آئے ہیں جہاں تک دیکھوں، دیکھ کر تجھ کو اگر حد گماں تک دیکھوں، نور ہی نور دکھائی دے جہاں تک دیکھوں، دیکھ کر تجھ کو اگر حد گماں تک دیکھوں، نور ہی نور دکھائی دے جہاں تک دیکھوں، اور سوزن صبر سے سی لوں اسے بخیا بخیا، اپنے اس چاک گریباں کو کہاں تک دیکھوں، سوزن صبر سے سی لوں اسے بخیا بخیا، اپنے اس چاک گریباں کو کہاں تک دیکھوں، اور کیا عجب ہے کہ اچانک وہ نظر آ جائے، راستے کیا عجب ہے کہ اچانک تو نظر آ جائے، راستے کی میں تیرے گرد نہاں تک دیکھوں، اور تیرے دیدار کی شب اتنی تو لمبی ہو جائے کہ میں سپنے میں تجھے عمر رواں تک دیکھوں۔ اور اب ایک نظم ہے، اس میں بھی خلافت سے محبت کا ہی ذکر ہے کہ جام الفت مجھے پلا کوئی،
جام الفت مجھے پلا کوئی، کہتا ہے تیرا مبتلا کوئی، تجھ سا ملتا تو چاہتے بھی اسے، ہم کو تجھ سا نہیں ملا کوئی، دیکھ کر تجھ کو دیکھتا ہی رہا، محو حیرت ہے آئینہ کوئی، اور تیری باتوں سے زخم بھرنے لگے، زخم کو درد کو مل گئی دوا کوئی، اور لالا زاروں سے بھر گئی ہے زمین، اب کہ ایسی چلی ہوا کوئی، کتنا کنگال ہو گیا جس کی، کتنا کنگال ہو گیا جس کی آنکھ میں اشک نہ رہا کوئی، اور سنتا ہے اور بولتا ہی نہیں، ایسا ہوگا تیرا خدا کوئی، سنتا ہے اور بولتا ہی نہیں، ہے عجب شیخ کا خدا کوئی۔ اور یہ بھی ایک احساس ہے جو سارے احمدیوں کا ہے کہ زندگی تیرے بن اذیت ہے، زندگی تیرے بن سزا کوئی، سایہ شفقتش بہشت نظیر، سایہ شفقتش بہشت نظیر، ورنہ ہر سو ہے کربلا کوئی، اور صاحباں بن کے ساتھ رہتی ہے میرے محبوب کی دعا کوئی، عصر ظلمات ہے مگر اس میں، عصر ظلمات ہے مگر اس میں، تیرا ہر لفظ ہے دیا کوئی۔ بہت اچھا، بہت خوب، جزاکم اللہ طاہر صاحب۔ اب میں درخواست کرتا ہوں برادر مکرم میر انجم پرویز صاحب سے کہ اپنا ذاتی کلام پیش کریں۔ جزاکم اللہ۔ یہ نظم ہے اور یہ ایک طرح سے حمدیہ کلام ہے، اور اس کا عنوان ہے تلاش۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر جستجو اور تلاش کا خاصا ودیت فرما دیا، اور اپنے آپ کو ایک رنگ میں مستور فرما لیا، لیکن دوسرے پہلو سے دیکھیں تو ہر چیز میں اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا۔ تو یہ پس منظر ہے جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلام کہا گیا ہے۔ اکیلے بیٹھ کر جب بھی دریچہ فکر کا کھولوں، میں اپنے آپ سے بولوں، صبا خوشبو گلابوں کی چرا لاتی ہے گلشن سے، شعائیں نور کی باطن کے آئینے میں آ پڑتی ہیں روزن سے۔ اکیلے بیٹھ کر جب بھی دریچہ فکر کا کھولوں، میں اپنے آپ سے بولوں، صبا خوشبو گلابوں کی چرا لاتی ہے گلشن سے، شعائیں نور کی باطن کے آئینے پہ آ پڑتی ہیں روزن سے۔ تو اس عالم میں ایک چہرہ حجابوں سے نکل کر دل کے آنگن میں اترتا ہے۔ تو اس عالم میں ایک چہرہ حجابوں سے نکل کر دل کے آنگن میں اترتا ہے، وہ ایک چہرہ کبھی جو چاند بن کر مسکراتا ہے، میری راتوں کی تاریکی مٹاتا ہے، کبھی صبح ستاروں کی طرح وہ ٹمٹماتا ہے، سرے نو کے مژا یوں جھلملاتا ہے۔ وہ ایک چہرہ کبھی بادل کبھی باراں، کبھی وصلش کبھی ہجراں، کبھی مشکل کبھی آساں، وہ ہر ایک رنگ میں ہر آن، یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ اور ان کے درمیاں بھی وہ، میں جاتا ہوں جہاں بھی وہ، نہاں بھی وہ عیاں بھی وہ، وہی شاعر کے آوارہ خیالوں میں، وہی صحرا کے بے رہ رو غزالوں میں، حسینوں کے حسین شبرنگ بالوں میں، شفق میں سرخی رخسار و لب میں، برف کے جالوں میں لالوں میں، کمل نینوں چراغوں کی لبوں میں، خوشگلو آواز میں پردرد نالوں میں،
سروں میں اور تالوں میں، وہ ایک چہرہ وہی چہرہ اندھیروں اور اجالوں میں، وہ اس دنیا سے بے بہرا نہالوں میں، وہ اس دنیا سے بے بہرا نہالوں میں، وہ مظلوموں کے بے آواز نالوں میں، وہ مظلوموں کے بے آواز نالوں میں، وہ محروموں کے لب بستہ سوالوں میں، وہ مسکینوں کی آہوں میں، مسافر کی دعاؤں میں، وہ مضطر کی کراہوں میں، وہ شاہوں میں نہ میروں میں، نہ پیروں اور فقیروں میں، نہ وہ دنیا کے کیڑوں میں، نہ خواہش کے اسیروں میں، وہ عاشق کے دل صادق میں، وہ زندہ ضمیروں میں، وہ یعنی سچے ہیروں میں۔ یہ ہے، اور اسی میں آگے ہے کہ میں سے مراد میں نہیں بلکہ انسان ہے، اور میں ہر دم اپنے خوابوں میں کبھی کھویا ہوا رہتا ہوں منطق کی کتابوں میں، سوالوں اور جوابوں میں، کبھی میں فلسفے میں گم حقیقت یا سرابوں میں، کبھی دریا کی موجوں سے میں لڑتا ہوں، کبھی صحرا کے ذروں سے جھگڑتا ہوں، کبھی سورج کی کرنوں کو پکڑتا ہوں، کبھی پھولوں کی خوشبو سے بگڑتا ہوں، سنورتا یا اجڑتا ہوں، کبھی اپنا گریباں چاک، کبھی تسخیر ہفت افلاک، میں کس کس در کی چھانوں خاک، میں کیا ہوں جز خس و خاشاک، میں کس کس وہم میں غلطاں، کبھی بربینش و دانش، کبھی عملوں کی گوں نازاں، گہے دل کی طرح غمگین تو گاہے آنکھ سوں حیراں، کبھی دردشت بھی آباد، کبھی دردشت بھی آباد، کبھی شہروں میں بھی ویراں، یہ میرے دل کی بے تابی، یہ میری آتش سوزاں، نہ جانے کس کی ہے جویاں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ اور آپ کے اس مصرعے میں ہی اس کا پہلے حصے میں آپ نے جواب دے دیا کہ کس کی جویاں ہے، یہ روحیں اللہ تعالیٰ کی جویاں، جس کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں آیت میں کیا، الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کر کے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے جواباً وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ کیوں نہیں، اس میں کوئی شک کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا، اور روحوں کا رب کون ہوگا؟ حمد کے اس کلام سے آپ کے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ حمدیہ کلام بہت شدت سے یاد آ رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے حمدیہ کلام پر اپنی اس مجلس کا اختتام کریں، جس میں حضور نے فرمایا کہ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، بے کل یعنی بے چین، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا، کچھ کچھ نشاں تھا جمال یار کا، پورا نہیں کچھ، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشاں اس میں جمال یار کا، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، اس بہار حسن کا دل میں ہمارے جوش ہے، مت کرو کچھ ذکر ہم سے ترک یا تاتار کا، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، اور چشمہ خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں،
چشمائے خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا۔ حضور کا یہ لمبا کلام ہے، ہم اس پر ابھی اختتام کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سب شاملین کا، آپ دونوں بھائیوں کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں، اسی طرح آپ سب شاملین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یا جو آن لائن گھروں میں دیکھ رہے ہیں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں، آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری اس مجلس کا، اس محفل کا حصہ بنے۔ ہمارے پروگرام کے دوران ہی میں نے دیکھا کہ محترم امیر صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ امیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آخر پر میں درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم دعا کروا کے اس پروگرام کا اختتام کروا دیں۔ امیر صاحب پلیز دعا کروا دیں، دعا کریں۔ آمین آمین اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے پروگرام کو آپ سن لیں پلیز۔ ابھی 8 بجے انشاءاللہ مغرب اور عشاء کی نماز ہوگی۔ کل انشاءاللہ 10 بجے پروگرام شروع ہوگا تلاوت قرآن کریم اور نظم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد انگلش اسپیچ ہے رسپانسبلٹیز آف انصار اللہ ان اپ برنگنگ آف چلڈرن۔ یہ مولانا مکرم مولانا عطا المجید راشد صاحب کی ہوگی، اور اس کے بعد اردو اسپیچ ہے بلیسنگ آف خلافت جو مولانا اخلاق احمد انجم صاحب کی ہوگی۔ اس کے بعد اجتماع ایڈریس ہے صدر مجلس انصاراللہ UK کا، اور پھر مسرور آئی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں معلومات دی جائیں گی، اور جیسے کہ 1 بجے انشاءاللہ پرائز ڈسٹریبیوشن جو فرسٹ پرائزز کی ہوگی۔ اور آخر میں یہ بھی عرض ہے کہ کل نماز جو ہے ظہر اثر کی وہ 2:45 بجے 2:45 ہوگی، اور اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضور تعالیٰ عزیز کا خطاب ہوگا۔ تو آپ کو میں یہ انفارمیشن انگلش میں بھی دینا چاہوں گا۔ I have just requested that tomorrow's Namaz Maghrib and Isha will be at 8 o'clock tonight. And tomorrow, inshallah, the program will start at 10 o'clock with the recitation and translation and nazm, and followed by an English speech by Ta'awul Mujib Sahib, Mukarram Imam Masjid, Imam Ta'awul Mujib Rashid Sahib. And then we will have a Urdu speech by Maulana Akhlaq Ahmad Anjum Sahib. Then Sadr Majlis Ansarullah UK will address us, and then there will be presentation about Masroor Eye Institute, and then there will be prize distribution of first prizes, followed by announcement, and then lunch, and the Zuhr and Asr prayer will be at 2:45 p.m. inshallah. And you all know that after that it will